السلام علیکم. آپ کا ہمارا ناول اچھا لگے تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل. لیٹ اسٹارٹ. یونیورسٹی سے گھر میں داخل ہوتے ہی جو بات رمشا نے خوشخبری کے پردے میں چھپے زہر کو اس کے سماعتوں کے سپرد کیا وہ شرشد رہی. شربتی آنکھوں میں حیرت کے ڈورے تیرنے لگے. پیشانی پر چند لائنیں ابھریں. گلاب جیسے سرخ لب واہ ہوئے. کیا بکواس ہے یہ؟ بکواسی حقیقت بیان کر رہی ہوں. ابھی اپنے گناہگار کانوں سے سنا ہے امی کی زبانی. رمشا جو اس کی ماموں ذاتی اس کے آنے سے قبل موبائل ہاتھوں میں تھامے کانوں میں ہینڈز فری فون لگائے مزے سے گانوں پر سر دھن کر رہی تھی. اس کے آتے ہی اس کے چہرے پر پھیلے سکون و طمانینت کو دوسرا رخ دینے کی کوشش کی. اب وہاں حیرت و شوق کا ایک جال پھیلا نظر آیا. تم جھوٹ بول رہی ہو، مذاق کر رہی ہو نا؟ درشتگی سے کہتے ہوئے اس نے اس کے نازک ہتھیلی کو سختی سے تھاما. توبہ ہے، ایسی باتیں بھی مذاق میں کہی جاتی بلا؟ شان بے نیازی سے کہتے اس نے شانے اچکائے. وہ تھی ہی ایسی بلا کی لاپرواہ. خود سے خود کا تعلق کی اس کا آخری حدود تھے. دوسروں کی پریشانی دکھ تکالیف سے اسے کوئی سروکار نہ تھا. تم سے کچھ کہنا بھی نہ صرف وقت کا ضیاع ہے. میں اب سیدھا مامی سے ہی بات کرتی ہوں. ایک قہر بری نظر اس پر ڈالتے ہی وہ وہی ٹی وی لاؤنج میں اس نے دیوان کے ایک سرے پر بیگ کو پھینکنے کے انداز میں پٹخا. کالے رنگ کے عبایا کو اپنے جسم سے تیزی سے جدا کے اور برق رفتاری سے مامی کے کمرے کے اور روپوش ہو گئی. پیچھے کھڑی رمشا کندھے اچکا کر دوبارہ اپنی مصروفیت میں مشغول ہو گئی. مامی میں رمشا کی زبانی کیا سن رہی ہوں؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی بلا کسی تمہید کے وہ اصل بات پر آ گئی. کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ وسیع و عریض بیڈ پر بیٹھی ٹی وی دیکھنے میں مصروف صباحت نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا اور ساتھ ہی بھاپ اڑاتی چائے سے بھی لطف اندوز ہو رہی تھی، جبکہ ان کے یوں انجان بننے پر وہ تیش میں آ گئی تھی. ایسا کیسے کر سکتی ہیں آپ میرے ساتھ مامی؟ جس خاندان کے لڑکے نے بھی ہفتہ قبل ہی مجھے ریجیکٹ تلخ زہر پلایا، اسی خاندان کے دوسرے لڑکے سے میرے رشتہ طے کرنے چلی ہیں. ایسا ظلم کیسے کر سکتی ہیں آپ میرے ساتھ؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کمرے کی ساری چیزوں کو تہس نہس کر دے. غصے کی شدت سے اس کے نتھے بھول گئے تھے، مگر مقابل بیٹھی صباحت کو اس کی کسی بھی تکلیف یا اذیت سے کیا سروکار. ان کے جگر کا ٹکڑا تو تھا نہیں جو اس کے تکالیف پر کراہتی آپ دیدہ ہوتی، اور جس کے جگر کا ٹکڑا تھا وہ تو برسوں پہلے سپرد خاک ہو چکے تھے. کون سے ظلم کے پہاڑ توڑے تم پر بی بی؟ الزام تراشی تو یوں کری ہو جیسے کسی کا قتل کر کے خنجر تمہیں سونپ دیا ہو. تیوری چڑھائے ناگوار لہجے میں صباحت گویا ہوئی، ساتھ ہی چائے کی گھونٹ معدے میں منتقل کرنے کا سلسلہ بھی جاری تھا. کاش آپ یہی کر دیتی. میں جیل کی نظر ہو جاتی، مگر ان لوگوں کی شکل سے دوبارہ روشناس تو نہ ہوتی نا. اسے ایک شخص کی وجہ سے مجھے سارے خاندانوں سے نفرت پیدا ہو گئی ہے. اس کے لبوں سے زہر نکل رہا تھا، آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں. بڑی بدلیاز اور چرب زبان ہو. اپنی زبان کے مظاہرے نہ ضرور تم نے اس لڑکے کے سامنے بھی کیے ہوں گے. کیا نام تھا اس کا؟ صباحت نے یادداشت کی پیٹی کو کھنگالا. ہاں سفیر، کتنا پیارا نام تھا، اور اپنے نام کی طرح سونا بھی. اس کی ماں تو بڑے وسوخ کے ساتھ تمہیں اپنے خاندانی کنگن پہناتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ صباحت بھابھی اپنے سفیر کے لیے حور لے جا رہی ہوں، وہ دیکھے گا تو دنگ رہ جائے گا. اور تم نے کیا کیا؟ ملاقات کا ایسا شخص بخشا کہ سیدھا ریجیکشن کی صورت اس کا پیغام ہمارے دہلیز پر آ گیا. اس کی خودسری چرب زبانی پر صباحت اسے لتاڑ رہی تھی. ایسے پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا، کئی برسوں سے ہوتا چلا آ رہا تھا. اسے منافقت دکھاوا ریاکار سے سخت چیڑ تھی. جب بھی وہ حق بات کہتی یا کسی معاملے میں اپنے رائے کا اظہار کرتی تو صباحت منہ پھٹ اور خودسری کا تانا اس کے گلے میں ڈال دیتی. وہ یہ سب کرنے پر مجبور تھی، یہی تو اس کی آخری جائے پناہ تھی. اگر یہ بھی سر سے سامان چھین جاتا تو وہ کہاں جاتی؟ لالچ، منافقت اور درندوں کی دنیا میں بے وقت ہو کر رہ جاتی. چپ چاپ سب رہنے کے علاوہ کوئی جائے فرار نہ تھی. مگر اس بار ضرب اس کی عزت نفس پر لگی تھی، اور یہ اس کے انا کی جنگ تھی. خاموش رہتی تو خود کی نظروں میں گر جاتی. وہ میری ذاتیات پر حملے کر رہا تھا، میرے پردے کا دشمن تھا. وہ چاہتا تھا کہ شادی کے بعد میں بے پردہ ہو کر اس کے ساتھ پارٹیوں میں لور لور پھروں، جیسے وہ لوگ کو ایک بیوی نہیں ماڈل کی حیثیت سے تعارف کروائیں. اور یہ میری عزت نفس اور دل کو قطعی گوارا نہیں. ہذیانی انداز میں کہتے ہوئے وہ پھٹ پڑی تھی. اذیت اور کرب کے نہ جانے کون سے مناظر وہ طے کرنے لگی، مگر سامنے بیٹھی زبان سے تیر چلانے والی صباحت کیسے پیچھے رہ جاتی. تو کیا ضرورت ہے حجاب ڈال کر اسے ملنے جانے کی؟ کتنی دفعہ منع کیا تھا تمہیں زنیرہ کہ پہلی بار لڑکا دیکھنے آ رہا ہے، حجاب مت ڈالو اپنے اوپر. ہوٹل کا فاصلہ ہی کتنا تھا ہمارے گھر سے، مگر تم نے میری ایک نہ سنی. میں کہہ دیتی ہوں، آج کل کے نوجوانوں کے سوچ اور خیالات میں بہت تبدیلی رونما ہو چکی ہے. آج کل کے لڑکے ماڈرن خیالات کے حامل ہوتے ہیں اور ایسے ہی خیالات کی لڑکیوں کو ترجیح دیتے ہیں. آج کل کی لڑکیاں ان پردے جیسی چیزوں سے کوسوں دور بھاگتی ہیں، اور ایک تم ہو کے نہ جانے کیوں چمٹائے بیٹھی ہوئے. اسے مورد الزام ٹھہراتے ہوئے ساری خطا اس کے دامن میں ڈال کر بڑے سکون سے کپ کو بیڈ سے ملحقہ ٹیبل پر رکھا اور تکیے درست کر کر لیٹ گئی. اس کے یوں سکون سے لیٹنے پر اس کی آنکھوں میں نفرت کی ایک گلی چٹکی. اتنی شدید قسم کی نفرت کہ اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت ہو رہی تھی. وہ چٹک کر بولی، جن لڑکیوں پر پردے جیسے معتبر مکرم چیز جبرن مسلط کی جاتی وہی پیچھے چھڑوانے کی کوشش کرتی ہوں گی، یا پھر جو اس کے فائدے اور احترام سے نابلد ہوں. میں نے اپنی مرضی اور دل کی تمام گہرائیوں کے ساتھ اسے اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے.
اب یہ پردہ میرے چہرے سے کبھی نہیں ہٹ سکتا۔ وہ اپنے پردے کو لے کر بے حد حساس تھی۔ اپنے پردے کو لے کر کسی بھی قسم کا کمپرومائز کرنے پر وہ بالکل آمادہ نہیں تھی۔ اسے صاف لفظوں میں باور کروا دیا۔ تو دیکھو مل گیا نا صلاح، کر دیا نا اسے ریجیکٹ تمہیں۔ آنکھوں میں تمسخر لیے صباحت نے تن سے لبے لبا پیالہ اس کے لبوں سے لگا لیا۔ حلق تک کڑوا ہو گیا، غصے سے وہ بلبلا اٹھی۔ مامی ہے اس کے لحاظ کری، ورنہ جو جواب مجھے بھی دینا آتا ہے، اور اس بات سے تو آپ بھی بخوبی واقف ہیں۔ اور رہی بات رشتے کی، تو صاف ان لفظوں میں انکار کر دیا آپ نے۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتے وہ غصے سے گویا ہوئی۔ انکار کی کوئی گنجائش نہیں نکل سکتی اب۔ رشتہ تقریباً طے ہو چکا ہے، کہتے ساتھ ہی خلاف معمول وہ تھوڑی نرم پڑی۔ بہت اچھے لوگ ہیں وہ زنیرہ، عائشہ بہن سے بھی میں مل چکی ہوں، تمہیں اپنانے کی شدید خواہش ظاہر کر رہی تھی۔ اس قدر شیریں لہجے میں بات کر رہی تھی کہ مانو منہ میں زبان کی جگہ مصر کی ڈیلی فٹ ہو۔ یقیناً ولید بھی بہت اچھا اور نرم ہوگا، تم بہت خوش رہو گی وہاں۔ صباحت خلاف مزاج نرم لہجے میں کہتے اسے آرام کرنے کی کوشش کرنے لگی، جو بھپری شیرنی کی مانے ان کے سامنے تن کے کھڑی تھی۔ انہیں اس سے کوئی ذاتی پرخاش نہ تھی اور نہ ہی دل میں کوئی بغض تھا، بس قدرت کی طرف سے تھوڑی سخت طبیعت پائی تھی، جس کا استعمال وہ اس کے سامنے بلا جھجک کر دیتی تھی۔ مامی پلیز وہاں چھوڑ کر کہیں بھی کروا دے، بس وہاں نہیں۔ آخر وہاں کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ صباحت کو اس کے انکار کے لیے سمجھ نہیں آئی تھی، جھنجھلا گئی۔ میں رخصت ہو کر اس خاندان میں قطعاً نہیں جانا چاہتی جہاں سے میں ایک بار ریجیکٹ ہو چکی ہوں۔ ہر کوئی بھی مجھے اسی نظریے سے دیکھے گا، اور پہلے مجھے سفیر کے لیے پسند کیا گیا تھا مگر اسے ریجیکٹ کر دیا۔ کیوں کر دیا؟ اچھی بھلی تو ہے، آخر کیا وجہ رہی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ اور میں ایسی نظروں سوالوں کے دھبے اپنے عزت نفس کی چادر پر برداشت نہیں کر سکتی، اتنی سخت نہیں ہے مجھ میں۔ لہجہ شکست خوردہ ہو گیا، اس کے انا کو ٹھیس پہنچی تھی، غصہ عروج پر تھا۔ اتنے بھی فارغ نہیں بیٹھے لوگ، خواہ اپنے دل میں غلط فہمیاں نہ پالو۔ تم اسے سبق دوش ہوں گی تو تبھی تو رمشے کے بارے میں بھی سوچوں گی۔ وہ اس کے کسی بھی جواز کو سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں تھی یا سمجھنے نہیں چاہتی تھی۔ وہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا کر رہ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اب میں اپنا کیس ماما کے حضور ہی پیش کروں گی، وہ ہی فیصلہ کریں گے، حتمی لہجے میں کہتے ہوئے غصے سے پیر پٹک کر وہ اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ پیچھے بیٹھی صباحت اس کے عقل پر ماتم کرنے لگی۔ زنیرہ صرف 3 برس کی تھی جب اس کے والدین ایک کار حادثے میں اس دائرے فانی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کوچ کر گئے۔ قدرت کا یہ بھی ایک معجزہ تھا، جب کار ایکسیڈنٹ ہوا اس کے پچھلے نشست پر وہ بھی تھی، مگر جو ڈرائیو کر رہے تھے اس کے بابا اور بغل میں بیٹھی ماما کوئی تھی۔ چوٹیں اس قدر زوراور اور شدید تھیں کہ دونوں زندگیوں نے موت کے فرشتے کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ زنیرہ کے بابا اکلوتے تھے، دادا دادی اس کے پیدائش سے قبل ہی داغ مفارقت دے گئے تھے۔ ددیال میں چاچا تایا، پھوپھی نام کا کوئی رشتہ نہیں تھا جو پیار سے اس کے سر پر دستے شفقت رکھتا۔ کبھی کبھی اکلوتا ہونا بھی نہ ہمارے اپنوں کے لیے باعث عذاب بن جاتا ہے۔ سچ شکر تھا کہ ننیہال میں اکلوتے ماموں تھے جو آخر رسومات کی ادائیگی کے بعد اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ بختیار ملک ماموں کی زوجہ محترمہ ایک طرح دار اور تیکھے مزاج کی حامل خاتون تھی۔ کاہل نے اس پر مزید 4 چاند لگا دیا تھا۔ زنیرہ کی ہم عمر ایک بیٹی بھی تھی، رمشا۔ وہ اس کا خیال اور دیکھ رکھ کر لیتی تھی تو بہت تھا، کر جا کے ایک اور بچی کی دیکھ بھال، اور وہ بھی اپنا خون نہیں، مگر مرتا کیا نہ کرتا کہ مصادق انہیں اس کی بھی ذمہ داری قبول کرنا پڑی۔ مگر بات بات پر جھڑکنا اور ڈانٹ دینا یہ ان کے روز کا معمول بن گیا تھا۔ بات یہ نہیں ہے کہ وہ ان سے نفرت کرتی تھی، مگر والہانہ محبت بھی تو نہیں کرتی تھی جو ایک ماں کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے، اور وہ ان کی اولاد تھی ہی کہاں جو ان کے محبت اور چاہت کی مستحق ہوتی، اور یہ سب چیز جس کا نصیب تھی اسے موصول ہو رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ رمشا کو بڑی رشک بھری نظروں سے تکتی، اس کے سر پر صاحبان تو مہیا کر دیا تھا، بختیار ملک نے زندہ رہنے کے لیے غذا بھی فراہم کرے تھے، مگر دل کو زندہ رکھنے کے لیے محبت اور توجہ کی غذا دینے سے قاصر تھے، اور اس میں ان کو اپنا کوئی دوش بھی نہیں تھا۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے، اور بختیار ملک دوسرے انسان سے غیر معمولی اور مختلف ہرگز نہ تھے۔ اس وقت زنیرہ کے چھوٹے سے ذہن میں بہت بڑی بات سما گئی تھی کہ اسے اس دنیا میں جو کچھ بھی کرنا ہے تنہا کرنا ہے۔ بس دھیرے دھیرے وہ اپنے خور میں سمٹتی چلی گئی، اپنے جوڑوں اور شانوں کو اپنے تک ہی محدود کر لیا تھا۔ بس اپنے کام سے کام رکھتی، مگر پھر بھی دن میں ایک بار صباحت کی صورت میں ڈانٹ کا لقمہ اسے مل ہی جاتا، اور وہ بھی یہ لقمے کھا کر سدھرنے کی بجائے ڈھیٹ ہوتی چلی گئی۔ وقت کام ہے گزرنا سو پر لگا کر گزرتا چلے گا، اور وہ عمر کی خوبصورت دہلیز پر چڑھتی رہی۔ وہ نوعمری کا دور تھا جب ایک شب اپنے کمرے میں بیٹھ کر نیم دراز ہاتھوں موبائل تھامے وہ اسائنمنٹ کے لیے کچھ مواد سرچ کرتی، تبھی اسکرین پر نمودار ہونے والی ایک بے حد خوبصورت تصویر پر اس نے اپنی جانب مبذول کر لیا۔ وہ چونکہ ایسا حسن و جمال، ایسا حسین شاہکار آج تک اس کی نظر سے نہیں گزرا تھا۔ وہ خود بے حد حسین تھی، مگر مقابل کا حسن دیکھ کر اس کا حسن پانی پانی ہو گیا۔ وہ کوئی حسن پرست بھی نہیں تھی، مگر نہ جانے کیوں اس تصویر کو دیکھ کر ٹھٹکے بنا نہ رہ پائی۔ شاید اس حسین بزرگ کی ایمان سے چمکتی آنکھوں نے اسے اپنی جانب راغب کر لیا تھا۔ پھر اس محمد شخص کے نور برساتے چہرے نے ان کا لباس چیخ چیخ کر واضح اعلان کرتا کہ وہ کوئی اسلامی مبلغ ہیں۔ اسے مذہب سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا اور نہ ہی اطراف میں مذہبی ماحول پایا تھا،
مگر نہ جانے کہ انہیں دیکھ کر اسے سچے دل سے اللہ یاد آیا تھا۔ وہ کوئی چھوٹا سا 5 منٹ کا ویڈیو تھا جس میں مولانا کی تصویر شو ہوتی، ان کے حسن سے متاثر ہو کر صرف اور صرف انہیں دیکھنے کی چاہت اور تجسس میں اس کی انگلیوں نے اسکرین کو چھوا تھا۔ مولانا کا حسن سامنے ظاہر ہوتی وہ مسمرائز ہو گئی تھی۔ سفید لباس پر روب چہرہ، شہد سے میٹھا لہجہ، ایک پاکیزہ سحر تھا جو نگاہ کو باندھ گیا۔ وہ ٹکٹکی باندھے دیکھی گئی وہ ویڈیو نماز پر مبنی تھا، جس میں نماز کی خوبیاں فائدہ بتانے کے ساتھ نماز پڑھنے کی تاکید بھی مولانا بڑے جذب کے عالم میں بار بار کر رہے تھے۔ وہ متاثر ان کے الفاظ سے نہیں لہجے سے ہوئی تھی۔ الفاظ تو ہر زیرو ادا کر لیتا ہے، مگر ایسا نرم و ملائم شہد سے میٹھا لہجہ خدا کسی کسی کو نصیب کرتا ہے، جس کی برکت سے دیکھنے والے کی باطنی اور ظاہری دنیا پل میں بدل جاتی ہے اور وہ اپنا نہیں بس خدا کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس وقت اس کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اس وقت اس کے الفاظ اس کے کانوں میں نہیں سیدھے دل پر اتر رہے تھے۔ اس کے دل کے صفحات پر ایسا ایسا نقش ہوتے جاتے تھے۔ نماز پر مبنی اس 5 منٹ کی ویڈیو نے اس کی زندگی میں آنے والے لاکھوں کروڑوں 5 منٹ کو ایک نیا رخ دے دیا تھا۔ اس کے بعد اسے نماز سے ایک الگ طرح کی انسیت ہو گئی تھی۔ نوعمری میں پہلا عشق اسے اپنی نماز سے ہوا تھا۔ اس قدر مضبوطی سے اسے نماز کا دامن پکڑا تھا کہ وہ چاہ بھی لے تو نماز اسے نہیں چھوڑتی تھی۔ وہ سنہرا دور یوں ہی نماز کو پکڑنے، سدھارنے اور پختہ کرنے میں بیت گیا۔ میٹرک کے بعد اسکول کو خیر آباد کہہ کر اسے کالج جوائن کرنا پڑا۔ ساری سہیلیوں نے اس کے آرٹس کالج میں داخلہ لیا تھا، مگر چونکہ اس کا رجحان سائنس کی طرف زیادہ تھا، اس لیے اس نے سائنس کالج میں ایڈمیشن لے لیا۔ نئی جگہ، نئی ماحول، نئے دوست، تب پہلی بار اس کے دوستوں نے اسے پردے جیسی عظیم نعمت سے روشناس کروایا تھا۔ اتفاق سے اس کی ساری سہیلیاں پردے کا خاص اہتمام کرتی تھی۔ اس نے بھی ان کی سنگت اپنانے میں ذرا دیر نہیں کی۔ وہ کہتا ہے نا کہ سنگت ایسی چیز ہے جو اگر اچھائی سے ملاپ کر لے تو دنیا میں عزت و احترام کا سبب بن جاتی ہے اور آخرت میں باعث بلند درجات۔ مگر اس کے برعکس اگر یہی سنگت برائی کے مسکن جا پہنچے تو ذلت و رسوائی کا منہ دکھانے کے علاوہ آخرت میں شرم سے سر جھکانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ رب دو عالم کو اس پر خاص کرم تھا کہ اسے نہایت پاکیزہ اور اچھی سنگت اپنائی تھی۔ پہلی بار جب اس نے مامی سے عبایا خریدنے کی فرمائش کی تو وہ ہاتھے سے اکھڑ گئی۔ ہمارے خاندان میں آج تک کسی نے عبایا نہیں پہنا۔ خشمگین نگاہوں کی زد میں لیتے ہوئے اسے گھورا۔ تو اس میں میری کیا خطا؟ میں نے تو نہیں منع کیا تھا نا آپ لوگ کو؟ نہ چاہتے ہوئے تلخ ہو گئی۔ اس بات پر بھی ان کا ٹوکنا اس پر سخت ناگوار گزرا تھا۔ زبان درازی میں تو تمہارا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اگر یہی لچن شادی کے بعد رہے نا تو زبان کتر کر رکھ دے گی تمہاری ساس۔ پھر دیکھوں گی کیسے فر چلتی ہے یہ زبان۔ صباحت بھی سارا حساب مسعود کے چکتا کر دیتی تھی۔ آتے جاتے موسم گواہ ہے، ڈوبتا سورج ٹمٹماتے تارے گواہ کہ اس کی اور مامی کی آج تک نہیں بنی۔ طنز کا تبادلہ دور فریقین بڑے مہارت اور ذوق و شوق کے ساتھ کرتی تھیں اور یہ شغل شاید آگے بھی جاری رہنا تھا۔ بعض رشتے آم کے کیری جیسے ہوتے، کچھ کھٹے کچھ میٹھے، ایسے ہی رشتہ زنیر اور صباحت کا بھی تھا۔ دونوں کیل کانٹوں سے لیس ہو کر ایک دوسرے پر خوب تانہ زنی کرتی، مگر خفا ہو کر یا ناراضگی میں ایک دوسرے سے بات کرنا کبھی ترک نہیں کرتی تھی۔ زنیرہ اپنا کیس سیدھا ماما کی عدالت میں لے گئی اور جیت اس کی قسمت کا ستارہ بنی۔ ماموں نے اسے عبایا لینے کی اجازت بخوشی دے دی۔ وہ اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ انکار کی صورت میں گناہوں کی گٹھری ان کی گود میں ہی گرنی تھی۔ اپنے اوپر عبایا ڈالتے وقت پہلی بار اس کے اندر تحفظ کا احساس جاگا تھا۔ یہ احساس اتنا زوراور تھا کہ اس کے بغیر گھر سے باہر نکلنا اس کی آنکھوں نے تصور کرنا چھوڑ دیا۔ اور دوسری بات وہ اپنے حجاب کے عشق میں مبتلا ہوئی تھی۔ اس واقعے کے بعد سے جب بھی گھر میں سے کوئی مسئلہ درپیش آتا یا صباحت اسے کسی خواہش یا راستے کا کانٹا بنتی تو وہ سیدھا ماموں کی عدالت میں پیش ہو جاتی اور بختیار ملک ہر بار جیت کا پھول اس کی جھولی میں ڈال دیتے۔ بختیار ملک اپنی بیوی کے تلخ مزاج سے اچھی طرح واقف تھے، چونکہ وہ خود بھی کام کے سلسلے میں مصروفیت کے باعث اکثر زنیر پر توجہ دینے سے غافل رہ جاتے، اسی لیے بلا چوں چرا کے اس کی ضد مان لیتے تھے۔ انہیں اس پر مکمل اعتماد تھا، کیونکہ اس نے آج تک اپنے لیے جو بھی فیصلہ کیا تھا غلط نہیں تھا۔ پورے گھر میں بختیار ملک کا کافی رعب اور دبدبہ تھا۔ ایک بار وہ جو بھی فیصلہ لے لیتے گھر کے باقی افراد کو اف تک نہیں کرنے کی سکت ہوتی تھی، مگر آج بات اس کے انا کی تھی۔ اس کی عزت نفس آج طوفانی ہواؤں کے زد میں تھی۔ یہ جنگ اسے ہر حال میں جیتنی تھی۔ بے صبری سے وہ رات کا انتظار کرنے لگی کہ کب ماموں اور وہ ان کے حضور حاضری دے۔ ماموں آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ رات کے ڈنر سے فراغت پا کر حسب معمول بختیار ملک لائبریری کے ایک گوشے میں مطالعے میں مصروف تھے۔ تبھی وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ جی زنیرہ بیٹا بولے کیا بات ہے؟ کتابوں کو ٹیبل پر رکھ کر بھرپور متوجہ ہوئے۔ جی وہ گڑبڑائی۔ ہاں بیٹا بولے کیا بات ہے؟ آپ گھبرا کیوں رہی ہیں؟ انہوں نے حوصلہ افزائی کی، مگر وہ ایک لفظ بھی آگے نہیں بڑھ پائی۔ ڈھیر ساری ہمت اور بہت سارا حوصلہ کر کے وہ جو یہاں آئی تھی سب لاج اور شرم کے قبر میں دفن ہو گئی۔ اپنی شادی کا تذکرہ اپنے منہ سے کرنے میں اسے خاصی جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ کئی خاموش لمحے چپکے سے گزر گئے، مگر وہ انگلیاں مروڑے نظریں زمین پر گاڑے خاموش کھڑی رہی۔ کافی دیر جب وہ کچھ نہیں بولی تبھی بختیار ملک کی آواز لائبریری میں گونجی۔ اچھا ادھر آئے بیٹا، یہاں بیٹھے، بہت دنوں سے ہمیں بھی آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ آنکھوں کو چشموں کی قید سے آزاد کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہتے اپنے دائیں ہاتھ کے اشارے سے اپنے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کو اشارہ کیا۔ وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں چلتے ان کے مد مقابل آ کر بیٹھ گئی۔ بیٹا جو بات ہم آپ سے کرنے جانے کافی غور طلب ہے۔ سوچ و فکر میں ڈوبی آواز زنیرہ کے سماعت میں ہوتی ہوں متوجہ ہو کر انہیں دیکھنے لگی جو اپنی بات کے آغاز میں تمہید مان رہے تھے۔
ہم جانتے ہیں سفیر کے فیصلے نے ہم سب کو ایذا پہنچائی ہے، خاص کر آپ کو، مگر اب ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے اس کا جوڑا آپ کے ساتھ لکھا ہی نہیں تھا۔ ایک سرد آہ لبوں سے خارج کرتے ہوئے گویا ہوئے۔ عائشہ بہن کو ہم برسوں سے جانتے ہیں، بہت پرخلوص، نیک دل اور خدا ترس خاتون ہے۔ باقاعدہ پیام ڈال کر گئی ہیں، وہ بہت مراد اور چاہتوں سے مانگ رہی تھی تمہیں۔ ولی سے بھی مل چکے ہیں، بہت بھلا اور نیک بچہ ہے۔ ہمارا ارادہ آپ کو ولی سے منسوب کرنے کا ہے۔ عائشہ بہن کو زبان بھی دے دی ہے، ہمیں یقین ہے کہ آپ ہماری زبان کی لاج رکھیں گی، بڑے وثوق کے ساتھ کہتے اس کے کاندھے پر محبت بھرا دباؤ ڈالتے ہوئے بختیار ملک کی آنکھوں میں اعتبار و فخر کا عنصر واضح تھا۔ وہ سن لے گئی، اسے لگا جیسے اس کا وجود دھماکوں کی زد میں آ گئے اور لب پھڑپڑا کر رہ گئے۔ وہ پتھرائی آنکھوں سے انہی کی جانب دیکھنے رہی تھی جو کچھ پل کی نظر چراتے ہوئے نظر آئے، جو زنیرہ کی نظر سے مخفی نہیں رہ سکا۔ کچھ توقف کے بعد بنا زنیرہ کی جانب دیکھے وہ پھر گویا ہوئے۔ عائشہ بہن، جلدی ہی شادی کی خواہاں ہیں، آپ کے فائنل پیپرز کے بعد شادی کی ڈیٹ رکھی ہے ہم نے۔ ایک اور بم سماتے گیٹ پھٹا تھا۔ رات بہت ہو چکی ہے، اب آپ کو ریسٹ کر لینی چاہیے، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ مستحکم لہجے میں کہتے ہوئے اپنی بات اس کے گوشے گزار کر دوبارہ سے کتاب کی جانب متوجہ ہو گئے۔ نہ عدالت لگی، نہ سنوائی ہوئی، سیدھا فیصلہ ہو گیا۔ دل کے بغیانے میں مردنی چھا گئی، خوابوں کے پرندے ہوا میں معلق ہو گئے۔ اس وقت اسے اپنا وجود خاک کی ضرورت سے بھی آرزاں لگنے لگا۔ دل سے نکلی فریاد زبان تک آتے آتے دم توڑ گئی۔ بارہا اس کے سسکتے دل نے فریاد کی، مگر لب کہنے سے انکاری تھے۔ لبوں کی انتہا بازی پر آنکھوں کے ساحلوں پر اشکوں کا ہجوم ہو گیا۔ مچلتے آنسو کے چہرے کی مراج سے پہلے وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹی اور دوڑتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔ مبادا مامی یا رمشا کی نظر نہ پڑ جائے، کسی کے بھی سامنے اپنا کمزور پہلو دکھانے سے اسے سخت چڑ تھی۔ دوسروں کی نظر میں وہ ایک بہادر لڑکی تھی، چٹان کی مانند بہت سخت اور مضبوط۔ کمرے میں پہنچے وہ بکھر گئی، وہیں دروازے کے وسط میں وہ سکڑ کر بیٹھ گئی۔ ٹھوڑیوں کو گھٹنوں پر ٹکاتے ہوئے وہ سسک پڑی۔ آنکھوں میں امڑ رہے سیلاب کو راستہ مل گیا، آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر تارے گرتے رہے اور اس کے دامن میں جذب ہوتے رہے۔ شادی کی تاریاں اپنے شباب پر تھیں، سارے دن وہ جلی بلی کے پیر کے مانند ادھر سے ادھر پھرتی رہتی، مگر دل کو چین و قرار نہیں مل رہا تھا۔ وہ جو لمحے اداس دن خاموش رہتے وہ اعصابی طور پر تھکنے لگی تھی۔ اس کے برعکس آواز زور و شور سے اس کی شادی کی تیاری میں بے حد مصروف نظر آئیں۔ آج بھی اس کے جہیز کے لیے کچھ ضروری سامان باقی رہ گیا تھا جسے وہ خریدنے گئی تھی۔ زنیرہ کو بھی ساتھ لے جانے کی خواہش مند تھی، مگر اس کے صفحات چٹنکار پر 2 حرف لعنت بھیج کر وہ رمشا کو اپنے ساتھ لے گئیں۔ بختیار ملک کسی ضروری کام کے سلسلے میں گھر سے باہر تھے۔ پورے گھر میں سناٹوں کی حکمرانی تھی، خالی گھر میں وہ چکرائی چکرائی پھیر رہی تھی۔ طرح طرح کی سوچیں دبے پاؤں ذہن کے ساتھ دریچوں پر دستک دے رہی تھی۔ وہ سوچ کے سمندر میں غلطا تھی، تبھی امید کی ایک لہر نظر آئی۔ تنہائی نے سوچ کو ہوا دی، دبے پاؤں وہ لائبریری چلی گئی۔ وہ اس بات سے بخوبی واقف تھی کہ بختیار ملک اپنے حساب کتاب کے فون نمبر کی ڈائری سب یہیں پر رکھتے تھے۔ شیلف پر ڈھیر لگے کتابوں میں سے وہ فون نمبر کی ڈائری بے چینی اس طرح بھی کیفیت میں ڈھونڈنے لگی۔ ڈائری کے ہاتھ لگتے ایک سکون بھری سانس اس کے لبوں سے خارج ہوئی۔ ولید، زیر لب بڑبڑاتے بے قراری میں وہ تیزی سے پنے پلٹنے لگی۔ تبھی اس کی نظر آخری صفحے کے ایک آخری لائن میں ولید بیٹا کے لکھے لفظ پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی، دل خوشی سے دھڑکنے لگا۔ وہیں ٹیبل پر پڑے پین کو اٹھا کر اس نے اپنی سفید کپ کپاتی ہتھیلی پر نمبر لکھا اور ڈائری کو اپنی موجودہ جگہ پر ٹھکانے لگانے کے بعد لائبریری میں تیزی سے رخصت ہوئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے کنڈی کو کس کے لگایا۔ اس وقت وہ پورے گھر میں تنہا تھی، مگر پھر بھی من میں ایک چور سمایا تھا کہ بروقت مامی کی آمد نہ ہو جائے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ نمبر لکھے ہاتھوں کو اسے اپنے نظروں کے سامنے کیا، نہ جانے فون کون اٹھائے۔ بے چینی سے کہتے اسے لب کچل ڈالے۔ نمبر ڈائل کرتے وقت ہاتھوں کی لرزش واضح تھی، سماعتوں میں دھک دھک کی الگار تھی۔ ہیلو، ایک بھرپور قسم کی مردانہ آواز ماؤتھ پیس سے ابھری۔ جی، ولید رحمان بات کر رہے ہیں۔ دھک دھک کی شور سے اپنی ہی آواز کافی دبتی ہوئی محسوس ہوتی، خاصا زور ڈالتے ہوئے بولی، جی بات کر رہا ہوں، آپ کون؟ میں زنیرہ بات کر رہی ہوں۔ زبان کی لڑکھڑا پر اس نے بمشکل قابو پایا تھا۔ زنیرہ، زیر لب کہتے ہوئے شاید ذہن کے پردے کنگال رہا تھا، اسے تصور کی آنکھ سے سوچا، او ہاں، شاید اسے یاد آ کر، جی فرمائیے، وہی مخصوص قسم کی سنجیدگی سے بھرپور جاندار آواز۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں یہ شادی نہیں کر سکتی، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ اٹک اٹک کر بالآخر اس نے فکرہ مکمل کر دیا، مگر دوسری طرف دل دہلا دینے والی خاموشی چھا گئی۔ ہیلو، آپ سن رہے ہیں نا؟ ایک طویل خاموشی کے وقفے سے گھبرا اٹھی۔ جی سن رہا ہوں، آپ بس فرماتی جائیں۔ برس سے ٹھنڈے لہجے میں گویا ہوا، جبکہ اس کے لہجے کی سختی پر وہ پسینہ پسینہ ہو گئی تھی۔ میں آپ سے شادی ہرگز نہیں کر سکتی، پلیز اس رشتے سے انکار کر دیں۔ آگے کا فکرہ ادا کرتے اسے جھٹ سے موبائل کاٹ کر بیڈ پر فٹ بال کے مانند اچھال دیا اور قریب رکھے چیئر پر دراز ہو کر اپنی بے قابو ہوتی سانسیں ہموار کرنے لگی۔ ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں خوف اور گھبراہٹ کی ترجمانی تھی۔ اوف اللہ، اگر تھوڑی دیر اور بات کرتے اس بندے نے اپنے لہجے سے ہی مار دینا تھا مجھے۔ ایک لمبی سانس خارج کرتے وہ خود سے ہم کلام ہوئی، اب بندے میں ذرا بھی غیرت اور انا ہوگی نا تو اس رشتے سے صاف انکار کر دے گا۔ ہاتھ جھاڑتے ہوئے بڑے سکون سے بیڈ پر آڑے ترچھے ہو کر لیٹ گئی، اطمینان سے پلکوں کی جھالر کو اپنے چہرے پر گراتے اس کے فرشتے کو بھی علم نہیں ہوگا کہ سکون کی اس مدت نے صرف چند ساتھ ہی پائی تھی۔
ہاتھوں میں لگی حنا سرخ چوڑی سے مزین گوری باہیں نارنجی رنگ کے کامدار شرار ملبوس وہ اپنے دلہن والا سراپا آئینے کے سامنے بڑی تحقیر نظروں سے تک رہی تھی۔ آنکھیں سچ کا سراتا سامنے انکاری تھے۔ سارا حربہ ترکیبیں دعائیں سب اس کا تقدیر کے آگے دم توڑ گئی تھی۔ اس کے مقدر تختی پر لفظ کن لکھ دیا گیا تھا۔ فیکون کا عمل جاری تھا۔ صباحت خلاف توقع شادی کو شاندار بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ رمشا نے بھی ہر فنکشن میں خوب چڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ لاکھ تکرار صحیح، شکوہ شکایت صحیح، مگر تھی تو اس گھر کی بیٹی۔ ڈھیر ساری دعاؤں اور چاہتوں کی چھت تلے اور زندگی کی نئی شاہراہ پر داخل ہوتے ہوئے بیٹی کے فرض سے بافیت فارغ ہونے پر بختیار ملک کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تیرنے لگے آئے، جبکہ وہ حواس باختہ سی یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں پیا دے سدھار گئی تھی۔ قلیل رقبے پر محیط ایک چھوٹی سی لائبریری جس کی ایک سرے پر شیلف رکھ کر ساری کتابیں کرینے سے سجائی گئی تھی۔ چھت کے بیچوں بیچ آویزہ میڈیم سائز کا پنکھا جو اپنے مالک کو راحت دینے کے جی جہاں سے پسینہ بہا تھا، اس کے ایک نیچے ایک ٹیبل اور صرف 2 کرسیوں کا اضافہ کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ کمرے میں کسی اور چیز کی گنجائش نہ تھی اور نہ ہی خواہش۔ دونوں کرسیوں میں سے ایک پر بڑا جمان انتہائی ذہنی رد و کش میں سگریٹ پر سگریٹ سلگایا جا رہا تھا۔ کتابوں سے اسے عشق تھا۔ ہر طرح کی کتابیں اس کے شیلف میں بآسانی دستیاب رہتی جن سے وہ خود بھی فیضیاب ہوتا اور دوسروں کو بھی اسے محروم نہ رکھتا۔ یہ لائبریری اس نے حال میں اپنے دل کی تسکین اور تقاضۂ طمانینت کو مد نظر رکھ کر تعمیر کروائی تھی۔ جب بھی وہ ذہنی اعصاب کا شکار ہوتا یا دل بوجھل احساس کے تلے دبتا محسوس ہوتا تو وہ اپنے وجود کو لے کر لائبریری کے آغوش میں سما جاتا۔ آج بھی ذہن کو پرسکون رکھنے کی ایک چھوٹی سی کوشش تھی۔ نظریں ہنوز کھڑکی سے باہر کسی غیر مرئی نقطے پر مرکوز تھیں۔ رات کا دوسرا پہر دم توڑ رہا تھا۔ دور افق پر نظر آنے والے چاند کے غم میں برابر کا شریک تھا۔ جا بجا بکھرے پڑے تارے اسے مایوسی سے تک رہے تھے۔ متوالی چال چلتی اسے اداس دیکھ کر خود اداسی کا لبادہ اوڑھ لیتی اور چپکے سے سرک جاتی۔ کئی انگنت لمحے اداسی سے دبے پاؤں گزرتے جا رہے تھے۔ لائبریری سے ملحقہ بیڈ روم میں اس کی ایک شب کی دلہن، جسے اس کے آنے سے کوئی سروکار نہیں تھا، اسے بھی کمرے میں جاتے ہوئے سخت کوفت اور بیزاری محسوس ہو رہی تھی۔ آج اس کی شادی تھی، مگر شادی کو مجبوری اور بے بسی کے علاوہ کوئی دوسرا نام نہیں دے سکا۔ سلگتے سگریٹ کی مانند اس کا ذہن بھی سلگ رہا تھا۔ آنکھوں میں سرور، دل میں بے پناہ مسرت، لبوں پر لامحدود مسکراہٹ جو ایسے موقع پر کسی بھی نوجوان کی طبیعت کا خاصہ ہوتی ہے، اس کا چہرہ ان سب چیزوں سے عاری تھا۔ زندگی کسی پر یوں آزمائش بن کر اترتی ہے، انسان قفس میں قید پرندے کی مانند بس پھڑ پھڑا کر رہ جاتا ہے، مگر رہائی نصیب نہیں ہوتی۔ قدرت نے اس سے ہمیشہ سخت امتحان لیے تھے، یا تو وہ بہت ذہین تھا یا پھر اسے آزمائش میں مبتلا رکھنا قدرت کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اس کی زندگی ہمیشہ سے تکلیف دہ تو نہیں تھی، مضبوط چٹان کی مانند سر پر باپ کا سایہ تھا، تو ریشم جیسے نرم لہجے میں بولتی ماں کی دعائیں تھیں، اور اپنی نٹ کھٹ باتوں سے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرنے والی چھوٹی بہن کا ساتھ تھا۔ اپنے پیاروں کی ہمراہی میں خوشی مسرت کا جھولا جھولتے وہ 12 کا آکر پار کر رہا تھا، جب اچانک سکون کے سمندر میں ارتعاش برپا ہو گیا۔ ایک رات جب اس کے بابا رحمان صاحب سوئے تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اگلی صبح کا سورج دیکھ نہیں پائیں گے۔ ہارٹ اٹیک کے حملے نے انہیں زندگی کی مہلت تو نہیں دی تھی، اور وہ وہیں ملک قدم سدھار گئے تھے اور اپنے پیچھے جان سے بڑھ کر پیاروں کو روتا بلکتا اکیلا چھوڑ گئے۔ مضبوط چٹان کا سایہ اٹھتے ہی زندگی تیز دھوپ کی تھپیڑوں میں آ گئی۔ حالات کے کروٹ بدلتے ہی رشتہ دار نے کروٹ لینے میں دیر نہیں لگائی۔ مصیبت، تکلیف اور پریشانی کے دورانیے میں عزیز و اقارب کے ایسے ایسے رنگ دیکھنے کو ملے جتنے رنگوں شاید بازاروں میں بھی دستیاب نہ ہو۔ ولید کے دادا دادی دنیا میں حیات نہیں تھے، صرف ایک تایا راحیل تھے جو ماں اپنی فیملی اس کے گھر سے قدرے فاصلے پر رہائش پذیر تھے۔ دونوں بھائیوں میں خوب محبت تھی۔ ملاقات اور گھر آنے جانے کا سلسلہ دونوں گھرانوں میں اس وقت تک چلا جب تک ولید کے بابا زندہ تھے۔ ان کے جاتے ہی سلسلے کی کڑیاں ٹوٹ گئی۔ محبت کی زنجیریں جس نے دونوں گھرانوں کو باندھ کر رکھا تھا، رحمان صاحب کے جاتے ہی جگہ جگہ ان زنجیروں میں زنگ لگتی چلی گئی۔ آخری بار ولید نے اپنے تایا تائی کو اپنے والد کے رسومات ادا کیے کچھ دنوں بعد اپنے گھر میں دیکھا تھا، جو اس کی والدہ کو صبر کی تلقین کر رہے تھے اور کسی بھی ضرورت کے تحت انہیں یاد فرمانے کی نصیحت کر رہے تھے، مگر ساتھ ہی تائی مہنگائی کا رونا دھونا نہیں بھولی تھی۔ اس کی والدہ نڈھال اور مجبور ضرور تھیں، مگر نہ سمجھ اور کمل کل ہرگز نہیں تھی جو تائی کے معنی خیز باتوں کا مطلب نہ سمجھتی۔ اس دن کے بعد تایا تائی جو گئے تو کبھی پلٹ کر خبر لینے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ وقت بھی خوب کھیل کھیلتا ہے، کبھی اپنی اچھائی دکھا کر غیروں کو بھی اپنا مداح و شیدائی بنا لیتا ہے، اور کبھی اپنی بدترین شکل دکھا کر اپنوں کو بھی بدظن کروا دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا پہیہ ہے جس کے تلے دب کر انسان بس روکتا بلکتا اور کراہتا ہے۔ وہ 2 مرلے پر بنی شاندار سی عمارت رحمان صاحب کے اچھے دنوں کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ 4 افراد پر مشتمل چھوٹی فیملی نے اپنے رہنے کے گراؤنڈ فلور پر ترجیح دی تھی۔ اوپری منزل کو ولید صاحب نے اچھے سے فنشنگ کروا کر لاک کروا دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اچھے وقت پر کیے جانے والا صحیح کام برے وقت میں ڈھال بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ان کے ساتھ بھی کچھ یہی ہوا تھا، اور جوانی میں بیوی کی چادر اٹھتے ہی عائشہ بیگم ٹوٹ گئی تھی۔ جینے کا مقصد دم توڑ گیا تھا، دنیا ختم سے لگنے لگی تھی۔
اطراف سے مکمل بے خبر، ہر وقت وہ آنسو بہاتے رہتی یا پھر کمرے میں منہ دیے پڑے رہتی، مگر کمروں کے کونے قدروں سے ٹپکتی وحشت اور بچوں کے چہرے پر پھیلی ہراس دیکھ کر وہ چونکی۔ اپنی بے خبری پر جی بھر کر غصہ آیا، جو چلے گئے اس کا غم مناتے مناتے جو موجود ہے اسے فراموش کرنے لگی تھی۔ اپنے بچوں کی خاطر ایک بار پھر وہ زندگی کی طرف لوٹی، مگر حسرت، تمنائیں، بہاریں سب پیچھے چھوڑ چکے تھے۔ اب جو ایک نئی عائشہ دنیا والوں کے سامنے تھی، زخمی پیر، شکستہ دل، خالی دامن۔ صرف حالات کے ایک جھٹکے نے ان کی زندگی تہہ و بالا کر دی۔ ایسے حالات میں ہوش سے کام لیتے ہوئے انہیں اوپری منزل کو اچھے طریقے سے رنگ و روغن کروا کر کرائے پر دے دیا تھا، جس سے اتنی آمدن مل جاتی تھی کہ گھر کا خرچ بآسانی چل جاتا۔ باقی ولید اور چھوٹی بیٹی فروہ کی پڑھائی کے اخراجات اور دیگر اضافی خرچ کے لیے انہیں گھر پر ہی ٹیوشن کھولی تھی۔ عائشہ بیگم BA پاس ہی تعلیم ایک ایسی نعمت ہے جو کسی بھی مقام پر رائیگاں نہیں چاہتی۔ اسی تعلیم نے آج انہیں دوسروں کے در پر جانے سے سختی سے روک دیا تھا۔ جب کبھی عائشہ بیگم بیمار ہو جاتی یا کچھ اور مسئلہ ہو جاتا تو ولید ان کی جگہ بخوشی بچوں کو پڑھا دیا کرتا تھا، جس سے اس کے نالج میں کافی اضافہ ہوا تھا اور کانفیڈنس لیول میں کافی ترقی ہوئی تھی۔ مگر کچھ عرصے بعد جب عائشہ بیگم گھٹنوں میں درد کی وجہ سے مستقل طور پر بیمار رہنے لگی تو ساری ذمہ داری خود بخود ولید پر آ گئی، جسے اس نے خوشی خوشی قبول کر لی۔ خود کی پڑھائی جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ ٹیوشن اور دیگر کام میں توازن برقرار رکھنا مشکل ترین کام تھا، مگر ناممکن بالکل بھی نہیں تھا۔ ایک ٹف روٹین گزارنے پر مجبور ضرور تھا، مگر بیزار ہرگز نہیں تھا۔ زندگی اسی نشے و فراز کے ساتھ گزرتی رہی۔ وہ ہر موافق اور ناموافق حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا رہا۔ اس کے انتھک محنت کاوشوں کا ہی نتیجہ تھا کہ MBA کی ڈگری حاصل کرتے ایک بہت ہی اعلیٰ عمدہ بینک میں شاندار سی جاب رب دو عالم نے اس کی قسمت میں لکھ دی تھی، اور زندگی جیسی تپتی دھوپ سے کسی سائیدار شجر تلے آ گئی۔ وہ ہوا جو کبھی اس کے مخالف سمت میں چلتی تھی، آج اپنے ساتھ بہاریں لے کر آئی تھی۔ قدرت کی طرف سے لیے گئے اس کڑے امتحان میں وہ فیل نہیں بلکہ امتیازی نمبروں سے پاس ہوا تھا۔ حالات کی چکی میں پس جانے کے بجائے وہ سورج کی طرح ابھر کر ظاہر ہوا تھا۔ دراز قد، متناسب جسم، پرکشش حواس کا مالک ولید رحمان جب اپنی 3 پیس سوٹ میں ملبوس روزانہ آفس کے داخلی دروازے ایک شان بے نیازی سے اندر داخل ہوتا تو کئی رشک بھری نظر سے خود پر مرکوز ملتی، مگر وہ خود ستائش یا غرور جیسی مغالطات میں مبتلا نہیں ہوا تھا۔ اپنی جدوجہد اور کٹھن لمحوں کو وہ ہرگز فراموش نہیں کر سکتا تھا جو ایک مدت تک اس سے گزاری تھی۔ زندگی جیسے طوفان کے اونچ نیچ لہروں سے گزر کر ساحل پر پہنچ گئی تھی۔ اب ہر سوچ و سکون کے پردے لہلہانے لگے تھے۔ ایک گلابی شام جب سورج بغیر کی باہوں میں سونے کے لیے بےتاب تھا، وہ اپنے لان میں کرسی پر دراز ہاتھوں میں چائے کی پیالی تھامے چائے کے خوش رنگ اور خوشبودار ذائقے کی چسکی لیتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹ رہے پرندوں کے مرغولے کو بڑی دلچسپ نظر سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی عصر کی نماز سے فارغ ہو کر عائشہ بیگم ہاتھوں میں تسبیح کا دانے لیے قریب چلی آئیں۔ آئے امی بیٹھے، اور یہ فروہ کدھر ہے نظر نہیں آ رہی؟ اپنی بغل والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے اپنی نٹ کھٹ اور چلبلی بہن کا ذکر کیا۔ آج اس کے آفس کی چھٹی تھی، سو راوی چین ہی چین تھا۔ نادیہ کے گھر گئی ہے، آتی ہوگی۔ نادیہ اس کے بچپن کی سہیلی اور پڑوس میں رہنے کے باعث دونوں بلا جھجک اور روک ٹوک ایک دوسرے کے گھر آتی جاتی رہتی تھی، اس لیے وہ ریلیکس ہو کر بیٹھ گیا۔ بیٹا، تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی پر سمجھ نہیں آ رہا کیسے شروعات کروں۔ تسبیح ایک طرف رکھتے ہوئے بڑی شش و پنج میں مبتلا نظر آئی، جو ولید کی نظر سے مخفی نہ رہ سکا۔ کیا بات ہے امی؟ مجھ سے بات کسی بھی مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے آپ کو کسی بھی تمہید کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ بلا جھجک کوئی بھی بات مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، انفیکٹ حکم کریں آپ۔ بڑی سعادت مندی سے جواب دیتے ہوئے وہ عائشہ بیگم کا سر و خون بڑھا چکا تھا۔ کچھ ہمت بندی، ایک بہت ہی پیاری اور چاند سی لڑکی میری نظر میں، میری دلی خواہش اس گھر کی بہو بنے، تمہاری دلہن بنے۔ عائشہ بیگم کی دلی مراد بالآخر زبان پر آ ہی گئی۔ آخری جملے پر خاصا زور ڈالتے ہوئے جواب طلب نظر سے اسے تکنے لگی۔ ان کی بات سن کر وہ تہیر و خوشگوار لہجے میں مسکراتے ہوئے کپ کو سامنے پڑے ٹی ٹیبل پر رکھا اور اپنے مضبوط ہاتھوں میں کمزور جھرجھریوں بھرے ہاتھوں کو تھام کر بڑی عقیدت سے گویا ہوا، بس اتنی سی بات کے لیے آپ اتنی پریشان دکھائی دے رہی تھیں؟ اپنی بہو تلاش کرنا یہ آپ کا حق ہے امی جان، پر بیٹا ایک مسئلہ ہے۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے بیچ میں بول پڑی، میں جس لڑکی کی بات کریں وہ زنیرہ وہ وہی ہے جس کو سفیر کے تمہاری تائی نے ناپسند کیا تھا، اور جس سفیر نے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ کچھ جھجکتے کچھ لجاجت بھرے لہجے میں بول رہی تھی، مگر آنکھوں میں امید کی کرن واضح اور اکثر تھی۔ وہ اپنی ماں کی خواہش سمجھ گیا تھا۔ مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ اس کو کس نے پسند کیا اور کس نے نہ پسند کیا۔ میرے دل کی تسکین کے اتنا ہی کافی کہ وہ آپ کی پسند ہے، اور آپ کی یہ پسند مجھے دل کی تمام تر گہرائی سے قبول ہے۔ اپنی دلی رضامندی دیتے ہوئے فرمانبردار بیٹا ہونے کے ثبوت دے رہا تھا، جبکہ اس کی آسانی سے مان جل پر عائشہ بیگم کی باتیں کھل گئی اور چہرے پر مسرت کا انبار دکھائی دیا۔ خوشی سے اس کے گلے لگتے ہوئے دعائیں دینے لگی۔ اتنے عرصے میں پہلی بار اسے بغیر دکھاؤ اور ملاوٹ کی خالی سچی مسکراہٹ اپنی ماں کے لبوں پر سجی دیکھی تھی۔ دل کے تہہ خانوں میں ایک سکون سا اتر آیا تھا، مگر 4 حرف پر مشتمل لفظ سکون اگر اتنی آسانی سے میسر ہو جائے تو رونا کس بات کا؟ قدرت کو اسے شاید کچھ اور ہی امتحان لینا باقی رہ گیا تھا۔ وہ ایک تپتی دوپہر تھی جب سورج مہاراج آگ برسا کر اپنے ہونے کا بھرپور احساس دلا رہے تھے۔ حبس اور گرمی سے عام آدمی نڈھال اور پریشان تھے۔ وہ ان سب چیزوں سے بہت پہلے اپنے آفس کے ایئر کنڈیشن روم میں بڑے ہی مطمئن انداز میں اپنے کام میں مصروف تھا، تبھی فون کی گھنٹی نے اس کے اندر ہیجان صبر پا کر دیا۔
اس وقت اس کی حالت دوسرے عام آدمیوں سے مختلف نہ تھی. جو بات فون کے دوسری طرف سے اس نے سنی تھی اس کے تن بدن میں آگ لگانے کے لیے کافی تھی. ایئر کنڈیشن کے روم میں بھی اس کی آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھی. غصے کی حدت سے کان کی لوئیں تک سرخ ہو گئی. مگر ضبط کی انگلی مضبوطی سے تھامے ایک پل بھی ضائع کیے بغیر اس نے اپنے گھر کی راہ لی. بہت ہی سیدھی اور صاف ستھری زندگی گزاری تھی. ہر قدم پھونک پھونک کر رکھا تھا اور اپنے ہی ایسی لڑکی کا خواہشمند تھا جو نیک سیرت پروقار پر اخلاق اور باکردار ہو. مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹا تھا. وہ ایسی کسی بھی لڑکی کو اپنی پاکیزہ زندگی میں جگہ ہرگز نہیں دے سکتا تھا جس کا کردار داغدار ہو اور اس کے لباس سے شرم اور اذیت ہو. گھر میں پہلا قدم رکھتی جو منظر اس کی آنکھوں نے دیکھا وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پایا. لاؤنج میں بچھے کارپیٹ پر باکس اور جوٹے کے ڈبے جا بجا بکھرے پڑتے. انہی ڈبوں کے بیچوں بیچ عائشہ بیگم بیٹھی نظر آئیں. ہاتھ میں ایک جیولری باکس ہے جسے وہ بڑے ذوق و شوق سے فروہ کو دکھانے میں مشغول تھی اور ساتھ ہی آگے کی پلاننگ بھی بڑے خوش و جوش کے ساتھ اس کے گوشے گزار کرتی جا رہی تھی. فروہ بھی بڑی خوش و مسر کے ساتھ ہاں میں ہاں ملانے پیش تھی. ارے بھائی آپ آ گئے. اس پر نظر پڑتے ہی فروہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتی اس کے لیے پانی لانے کچن کی طرف بڑھ گئی جبکہ وہ وہیں ساکت کھڑا رہا. یہ دیکھو بیٹا یہ سیٹ کیسا ہے. انہوں نے مڑ کر ولید کی جانب دیکھا جو اب بھی دہلیز پر ہی کھڑا تھا. وہ اس قدر اپنی دھن میں تھی کہ اسے اندر بلانے کے لیے شاید انہیں خیال تک نہیں آیا. سونے کے باریک تاروں سے نکاشی کی ہوئی بہت ہی خوبصورت سا نیکلس جسے ان کے ابا جی نے ان کی شادی پر بطور تحفہ دیا تھا اسے دکھاتے ہوئے عائشہ بیگم کا چہرہ دمک رہا تھا. یہ میں زنیرہ کو منہ دکھائی میں دوں گی. باقی شادی کے فنکشن کے لیے ہمیں جلد سے جلد اور سیٹ کے آرڈر دینے پڑیں گے. بہت کم عرصہ رہ گیا اور آدھے سے زیادہ تیاریاں باقی ہیں سر پر. وہ ہلکان سی نہ جانے اور کیا کیا کہتے جا رہی تھی اور اسے اس وقت کچھ بھی سنائی نہیں دیا تھا. اگر کچھ دکھائی دے رہا تھا تو صرف ماں کے چہرے پر پھیلی خوشی ان کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی. زنیرہ نام کا ورد کرتے کرتے ان کی زبان نہیں تھک رہی تھی. ان کے چہرے پر بکھرے جا بجا مسکراہٹ کو ان نے عصیت سے بھرپور نظر سے دیکھا. جس مقصد سے وہ یہاں آیا تھا دم توڑ گیا. مدتوں بعد میسر ہوئی اس خوشی کو ماں کے چہرے سے کھینچ کر جدا کرنے کی ہمت نہیں جتا پایا. آخر کار اپنے دل کو مار کر وہ شادی پر رضامند ہو گیا. مگر آنکھوں میں چمکتے جگنو کہیں جنگل میں کھو گئے. دل کی دہلیز پر تالا مار کر چابی اسے نفرت اور بدگمانی کے سمندر میں پھینک دی. اب وہ اس کی بیوی تو بن سکتی تھی مگر دل کی ملکہ نہیں. اس کی جیون ساتھی تو بن سکتی تھی مگر روح کے نہیں. پھر وہ گھڑیاں بھی آ گئی جب آنکھوں میں خواہش اور تمناؤں کو دیپ جلائے بغیر وہ اس لڑکی کو بابل کی دہلیز پار کروا کر اپنی زندگی میں شریک کر چکا تھا. مگر دل میں شریک کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہ تھا اور نہ ہی کوئی چاہت. سگریٹ سلگا کر جب بہت حد تک متنفر ہو چکا تو اٹھ کر بیڈ روم کی طرف چل دیا. رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ وہ اندازہ نہ کر پایا. کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک غلط نظر بیڈ پر ڈالے بغیر وہ اپنے وارڈروب کی طرف بڑھ گیا. ہینگر کیے ہوئے کپڑوں میں سے کرتا شلوار ملتے واش روم جانے کی غرض سے مڑا مگر نظر غیر ارادی پر بیڈ پر لیٹے سرخ رنگ میں ملبوس نور مجسم پر پڑ گئی. ایک بجلی سی آ کر گزر گئی. نظریں ایک بار پلٹی تو پلک جھپکنا بھول گئی. وہ بس ایک ٹک سے اسے دیکھے جا رہا تھا. حسن و معصومیت کا ایسا امتزاج کہ اس کی نظر نے پہلی بار چکھا تھا. وہ اس کے حسن و معصومیت کے فسوں میں کھو سا گیا. ایک ٹرانس کی کیفیت میں خراما چلتا ہوا اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا. یہ غیر ارادی عمل تھا جسے اس کے احساس تک نہ ہوا تھا. اس کا چہرہ بالکل نظروں کے سامنے تھا. اس کے کتابی چہرے کو نظروں سے پڑھ رہا تھا. اس کے ایک ایک نقل کو اپنے اندر کہیں بہت اندر اتارتا جا رہا تھا. قطرہ قطرہ نیند کے نشے میں حضور غلافیز خوبصورت آنکھوں پر خمدار پلکوں کی جھالر آنکھوں کو مزید رونق بخش رہے تھے. ستوا ناک پر سونے کی باریک دھاروں ایک چھوٹی سی نتھیا جس پر ایک ننھے ڈائمنڈ کا راج تھا اس کے چہرے کی زینت بن کر وہ بھی شاید اپنی قسمت پر نازا تھی. لالی بکھیرتی ڈوبتے سورج کے مانند سرخ لبوں کی چھب ہی نرالی تھی. نظریں ہنوز اس کی گداز لبوں پر تھی. تبھی اس کے ذہن کی اسکرین پر آواز ابھری. وہ ٹھٹکا. میں شادی نہیں کر سکتی. میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں. الفاظ سے یہ گرم سیال اس کے کانوں میں انڈیل دیا گیا تھا. اس کی روح تک جھلس گئی تھی. اس پر نظر پڑتی مدہوشی نے جو اسے اپنے شکنجے میں جکڑا تھا کافور ہو گئی. ہوش کی دنیا میں آتے ہی اسے ذرا دیر نہیں لگی. اسے اپنا آپ ایک اندیکھی آگ میں جلتا محسوس ہوا. سختی سے جبڑے بھیج کر نفرت اور نکارت بھری نگاہ اس سوئی ہوئے سینے پر اچھال کر وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا. نہ جانے کتنی دیر وہ اور سپنوں کے سمندر میں غوطے لگاتی رہتی. تبھی دروازے پر مسلسل ہونے والی دستک پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی. خمار آلود نظر سے اس نے اپنے اطراف کا جائزہ لیا. بڑی مہارت سے روغن کیا گیا سفید رنگ کا کمرہ اور ہم رنگ پردے ایک منفرد پاکیزہ نقشہ پیش کر رہے تھے. قیمتی قالین سے لے کر جدید طرز پر بنا جہازی سائز بیڈ شیٹ پر براجمان تھی. سب کمرے کے مکین کے اعلیٰ ذوق کا مظاہرہ کر رہے تھے. وہ سراہے بغیر نہ رہ سکی. بیڈ سے متصل دیوار پر آویزہ کر کے فریم کے وہ بڑے عقیدت سے تک رہی تھی. تبھی دروازے پر ایک بار پھر ہونے والی دستک پر وہ چونکی. پلیز آ جائیں. سر پر پلو رکھ کر اٹھ کھڑی. السلام علیکم بھابھی جان. کیسی آپ؟ شوق و چنچل فروہ کمرے میں داخل ہوتی بھابھی کے گلے کا ہار بن گئی. میں ٹھیک ہوں. تم کیسی ہو؟ اس نے بھی رسم آداب نبھائی. اسی اثنا میں دروازہ کھول کر 2-3 خواتین کمرے میں داخل ہوئی. سب کو ایک ایک کر کے رسم سلام کرنے کے بعد وہیں جذب سے کھڑی رہی. اسے کنفیوز کھڑا دیکھ کر خواتین آگے بڑھی.
ماشاء اللہ بہت پیاری ہے میری بیٹی، اللہ نظر بد سے بچائے۔ ارے بیٹا کھڑی کیوں ہو، بیٹھو۔ آگے جھک کر اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیر کر بیڈ پر بٹھانے والی اس کے ساتھ عائشہ بیگم تھی، جبکہ پیچھے کھڑی رہ جانے خواتین میں ایک تو سفیر کی والدہ تھی جنہیں اس نے ایک بھی لمحہ ضائع کے بغیر پہچان لیا تھا، جبکہ دوسری خواتین سے وہ ناشنا تھی، شاید دور پار کے کوئی رشتہ دار ہوں یا پڑوسی۔ ویسے صحیح کہا ہے کسی انسان کی قسمت کھیل قسمتوں کے ہوتے ہیں، ورنہ اتنے ارمانوں سے تمہیں پسند کیا مگر نہ جانے سفیر کی عقل میں کیا سمائی کہ لے دے کے اتنی اچھی لڑکی رد کر دی۔ لٹھمار انداز میں کہتے ہوئے نہ جانے چاند سی بہو سے دستبار ہو جانے کا کل سائرہ کو پچھتاوا بن کر ستا رہا تھا، یا پھر اسے کمائیگی کے احساس میں مبتلا کرنے کی ان کی شعوری سازش تھی، وہ سمجھ نہیں پائی۔ مگر جس خدشے کے تحت وہ شادی سے انکار کرتی، اسی خدشے نے حقیقت کا روپ دھارنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ اپنے لیے استعمال کیے جانے والے لفظ رد سن کر کھول اٹھی۔ پہلی منزل پر اسے ہتک اور تہذیب کا ڈوز پلایا جا چکا تھا۔ وہ بس سپاٹ چہرہ لیے بیٹھی رہی، بلکہ باقی نفوس پر بھی یہ بات ناگوار بن کر برسی۔ جوابی وار کے لیے فروا نے لب کھولنا چاہے مگر عائشہ بیگم کی آنکھوں میں سرزنش دیکھ کر اس کے لب بھیج گئے تھے۔ صحیح کہا بھابھی، آپ نے سارے کل نصیبوں کے ہوتے ہیں، رب کائنات نے ایسا روشن ستارہ میرے بیٹے کی دسترس میں لکھا تھا تو کسی اور کے گریبان میں کیسے ٹانگ دیا جاتا۔ خلاف مزاج عائشہ بیگم نے در پردہ بہت کچھ باور کروانے کی کوشش کی، جس کا مفہوم جیٹھانی صاحبہ کو سمجھنے میں ذرا دیر نہیں لگی۔ بجائے فرمایا تم نے عائشہ، میرے بیٹے کی قسمت میں تو چاند کا ساتھ لکھا ہے، اب بھلا چاند کے آگے ستارے کیا بسات۔ تنزیہ حملہ کرتے ڈھٹائی اور خباثت میں سائرہ نے نئے ریکارڈ کام کر دیے۔ انہیں یہ بات بالکل ہضم نہیں ہوتی کہ 2 دن کی آئی ہوئی اس لڑکی کے گئے عائشہ بیگم اسے بحث کر رہی تھی، جو تیز لہجے میں بات کرتے ہوئے گھبرا جاتی تھی۔ رہنے دے بھابھی، یہ مناسب موقع نہیں اس قسم کی گفتگو کا۔ میرے خیال میں آپ لوگوں کو معاملے فہمی سے کام لینا چاہیے۔ پیچھے کھڑی خواتین نے وقت کی نزاکت کا احساس دلاتے ہوئے گفتگو میں حصہ لیا۔ عائشہ بیگم خاموش ہو گئی، جبکہ سائرہ اپنی زبان کے جوہر دکھا کر چلتی بنی۔ تائی جان سمجھتی کیا خود کو جو من میں آئے کہتی چلی جاتی ہیں، ان کا کوئی حق نہیں کسی کی دل آزاری کا۔ فروغ کو اپنی پیاری بھابھی کی تہذیب کو تذلیل بالکل اچھی نہیں لگی۔ تم سائرہ بھابھی کی باتوں کو دل پر مت لینے بیٹا، اسے تو عادت ہے کریلا چبا کر بات کرنے کی۔ عائشہ بیگم اس کی دلجوئی کرنے لگی، جس کا چہرہ قدرے پھیکا پڑ چکا تھا۔ اتنے پیار و مان سے وہ اسے منا رہی تھی، انہیں مطمئن کرنے کے لیے بدک وہ مسکرائیں۔ ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، دعائیں دیتے ہوئے عائشہ بیگم نے چٹا چٹ اس کی بلائی لے ڈالی اور وہ پھیکی سی ہنسی۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہارے مائکہ والے ناشتہ لے کر آتے ہوں گے، ابھی فون پر گفتگو ہوئی ہے تمہاری مامی سے۔ جلدی سے تیار ہونے کی نصیحت اس کے سپورٹ کر کے باقی دونوں کو لے کر کمرے سے باہر روانہ ہو گئی۔ ان کے جاتے ہی ایک سر دال اور اس کے لبوں سے خارج ہوئی، ایک عجیب سی بےقلی نے آ گھیرا۔ تو زنیرہ بی بی، یہ پہلا تجربہ تھا، اسے بہت سے تلخ تجربے سے گزرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ خود سے کلام کرتے اسے خود پر بے ساختہ غصہ آیا اور اپنی بے بسی پر رونا بھی۔ بے دلی سے مارے بندھے وارڈروب سے ایک فینسی سوٹ نکال کر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ نہا کر نکلی، تب بھی ذہن پر سفیر کی والدوں کی باتوں کی بازگشت جاری تھی۔ مامی کے آنے کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ ٹہل ٹہل کر جب پاؤں شل ہونے لگے تو آرام کی غرض سے بستر پر جا بیٹھی۔ تبھی دھڑلے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، ہاتھ سے فون کانوں میں لگائے، دوسرے ہاتھ میں فائل تھامے بنا ادھر ادھر دیکھے وہ سیدھا رائٹنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ وہ شاید کسی سے فون پر باتوں میں مصروف تھا۔ آپ کون؟ جو ہی زنیر کی نظر اس پر پڑی تو بے اختیار میں پوچھ بیٹھی، مگر لمحے کے ازاروے حصے میں اسے اس بات کا درک ہو چکا تھا کہ یہ سوال پوچھ کر اس نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ ہو نہ ہو یہ ولید رحمان کے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتا، مگر اب پچھتایا کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ وہ اپنی فائل کی تلاش میں بڑھا، اس کا ہاتھ ایک پل کے لیے ساکت ہوا۔ اسے پلٹ کر بیڈ پر بیٹھی اس پری پیکر کو دیکھا۔ پہلے تو ولید کی آنکھیں سکڑیں، پھر حیرت سے کھل گئی۔ ایک ایک قدم پر زور ڈالتے ہوئے اس نے وہاں تک پہنچنے میں ذرا دیر نہیں لگائی، جبکہ اس کے قدموں کی دھمک زنیرہ کے سماعت میں کسی ڈھول کی مانند گونجنے لگی۔ وہ گھبرا اٹھی۔ اوہ، تو اب آپ کو میرا تعارف بھی چاہیے؟ موبائل کانوں سے پرے کر کے اس کے مقابل کھڑا رہا اور ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا، جبکہ پھٹی نگاہوں سے اس کے چہرے کو تک رہی تھی جہاں کرختگی کا ریلا امڑ آئے۔ تو سنیے محترمہ ماں بدولت کا نام ولید رحمان اور بدقسمتی سے ہم آپ کے شوہر نامدار لگتے ہیں۔ زہر خن لہجے میں کہتے ہوئے اپنا تعارف دینے کے بعد رکا نہیں، لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرہ عبور کر گیا۔ اس کے جاتے ہی زنیرہ اپنے رکی ہوئی سانسیں بحال کی۔ تعارف تھا یا تعارف کا پتھر تھا جو زور سے اس پر پھینکا گیا تھا، وہ کرا بھی نہ سکی۔ جلا کر خود کو کوسنے لگی۔ اپنی غائب دماغی پر جی بھر کر غصہ آیا۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ اس قدر الجھاؤ کا شکار تھی کہ جس کے نام سے وہ منسوب تھی، جس کے نام سے اس چھت تلے براجماں تھی، اسے ہی فراموش کر بیٹھی۔ پچھلی رات اس قدر تھکن و ذہنی انتشار نے اسے اپنی چپیٹ میں لے رکھا تھا کہ جب فروا اس کی کزن اسے ولید کے کمرے میں چھوڑ کر گئی تھی، اس پر نیند کا غلبہ اس قدر حاوی تھا کہ بیڈ پر دراز ہوتے ہی نیند کی دیوی نے اپنے آنچل سے اسے ڈھانپ لیا تھا اور وہ سب کا رات اس کے دید سے محروم لے گئی۔ مگر آج جس انداز سے اس نے اپنے اسے دید کا شربت پلایا تھا نا، تاعمر وہ ذائقوں کو فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ 2-4 کوسے اسے حوالے کر کے بیڈ پر بیٹھی اپنے مائک وال کو بے صبری سے انتظار کرنے لگی۔ ولیمے کی تقریب شہر کے نامور ہال میں منعقد کی گئی تھی، جو خیر و عافیت سے گزر گئی۔ شادی کے ہنگامے سر پڑتے ہی مہمان نے رخصت سفر باندھا۔
زندگی کی ڈگر پھر اپنے معمول پر آ کر رک گئی۔ ولی صبح تڑکے آفس کے لیے روانہ ہو جاتا تو رات کو ہی واپسی کا امتحان ہوتی، اور اگر کبھی کسی چھٹی کے باعث گھر میں رہنے کا موقع فراہم ہو جاتا تو اسے یہ اکثر نظر انداز کر کے یا تو اپنے فائلوں سے سر کپاتے رہتا یا اپنی ماں بہن کے درمیان بیٹھ کر خوش گپوں میں مصروف رہتا۔ زنیرہ کئی دنوں سے اس کے حرکات و سکنات جائزہ بغور لیتی آ رہی تھی۔ شادی کے بعد سے اب تک اس نے ایک دفعہ بھی اسے مخاطب کرنے کا زحمت تک گوار نہیں کیا تھا۔ اپنے سارے کام وہ خود ہی کرتا تھا، حتیٰ کہ رات کو بیڈ پر سونے کی بجائے صوفے کو ترجیح دیتا۔ مراد وہ اسے کسی بھی قسم کا تعلق رکھنے کا روداد نہیں تھا۔ یہ سب چیزیں اسے حیرانی و پریشانی میں مبتلا کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس شادی کے خلاف تو وہ تھی، مگر اس کے رویے دیکھ کر وہ سخت اچنبھے میں آ گئی۔ تو کیا ولید نے بھی کسی مجبوری کے تحت مجھ سے شادی کی ہے؟ مگر کیوں؟ اس کیوں کے آگے سوچ کے پرندے پھڑپھڑا کر رہ جاتے، مگر کچھ سمجھ نہ آتا۔ اسے ولید سے کوئی بیر نہیں تھا اور نہ ہی اس کے رویے اسے تکلیف دیتے تھے۔ ایک معتدل رشتہ تھا جو محبت اور نفرت سے بہت پرے تھا۔ اسے کسی رویے سے کوئی سروکار نہیں تھا، چاہے وہ کچھ بھی کرتا پھرے۔ کون سا وہ اس کے عشق میں گوڑے گوڑے دسی تھی جو اس کی بے رخی اور نظر اندازی پر آٹھ آٹھ آنسو بہاتی۔ دو ہاتھ بھیج کر وہ اپنی روزمرہ کی روٹین لائف میں مشغول ہو گئی۔ شوخ و چنچل سی فروا کی ہمراہی میں اسے وقت گزارنے کا احساس تک نہیں ہوتا۔ عائشہ بیگم اس قدر محبت اور چاہت سے اسے پیش آتی کہ کبھی کبھی وہ خود ساختہ شرمندگی کے احساس سے گھر جاتی کہ اتنی محبت، عزت اور مان کی اسے صرف تمنا کی تھی، مگر آج یہی تمنا حقیقت کے پر لگا کر اس کے آنگن میں اتر چکی تھی۔ ان محبتوں اور چاہتوں کی پھوار میں پور پور بھیگنے لگی۔ روح کی پیاسی زمین سیراب ہوتی جا رہی تھی۔ جو بھی تھا، بہرحال اس شادی کو اٹل حقیقت مان کر اس گھر کے مکین کو بھی اس نے دل سے مان لیا تھا۔ عائشہ بیگم کے گھٹنوں میں ہلکا ہلکا سا درد مستقل طور پر رہنے لگا تھا۔ ان کے نانا کرنے کے باوجود اکثر وہ گھٹنوں کی مالش کر دیتی تھی۔ ایک روز جب وہ عائشہ بیگم کے کمرے میں ان کے گھٹنوں کی مالش کرنے میں مصروف تھی، تبھی ان کی سوچ میں ڈوبی ہوئی آواز زنیرہ کے سماعتوں میں اتری۔ جانتی ہوں بیٹا، جب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تھا تو میرے دل سے کیا صدا نکلی تھی؟ گھٹنوں پر حرکت کرتے اس کے ہاتھ پل بھر کو ساکت ہوئے، اسے ناسمجھی کے عالم میں انہیں دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اپنے پیروں پر حرکت کرتے اس کے ہاتھوں کو روکتے ہوئے وہ اسے ماضی کی سیر کروانے لگی۔ جانتی ہوں بیٹا، سفیر کے واسطے سارا بھابھی کے ساتھ جب پہلی بار میں تمہارے گھر گئی تھی تو تمہیں دیکھتی میرے دل سے بے اختیار ایک فریاد نکلی تھی کہ کاش یہ میری بہو ہوتی، اور شاید وہ قبولیت کا لمحہ تھا۔ تبھی تو عرش پر میری دعا آنن فانن پہنچا دی گئی، اور آج دیکھو تو میرے گھر کی زینت ہو۔ زنیرہ نے دیکھا وہ ہولے سے مسکرا رہی تھی۔ اس وقت جب سارا بھابھی تمہیں کنگن پہنا رہی تو مجھے بڑا رشک آیا کہ کتنی سونی بہو اپنے گھر لے جا رہی ہے، مگر جب تمہارے ماموں سے ملاقات کا موقع میسر ہوا تب مجھ پر انکشاف ہوا کہ تم میری اکلوتی اور عزیز سہیلہ صفیہ کی نشانی ہو، جو جوان عمری میں ابدی نیز ہو گئی۔ زنیرہ عائشہ بیگم کے چہرے کی جانب یکساں دیکھ تھی جہاں حیثیت نے ڈھیرے جما لیے تھے۔ پتہ ہے شادی سے پہلے میں اور صفیہ دو جسم اور ایک قلب ہوا کرتے تھے۔ بہت گاڑی چینتی تھی ہماری، مگر شادی کے بعد ہم ایسا بچھڑ کے کبھی دوبارہ ملنے کی مہلت ہی نہ ملی۔ پھر میں اپنے حالات کے بھنور میں پھنس گئی۔ کہتے کہتے کچھ دیر کے لیے انہوں نے وقفہ لیا، جبکہ زنیرہ دم سادے ساکت نظر سے انہیں دیکھتی رہی۔ کچھ توقف کے بعد پھر گویا ہوئی۔ زندگی کی دوڑ میں حالات جب لڑکھڑا کر گرتے ہیں تو سب سے پہلے رشتے انہیں کو چل کر آگے بڑھتے ہیں۔ میرا میکا دوسرے شہر میں تھا، خیر قریب بھی ہوتا تو مجھے یقین ہے کچھ خاص فرق نہیں پڑتا۔ لے دے کے ایک جٹانی تھی، وہ بھی ایسی گئی کہ دوبارہ پلٹ کر خبر نہ لی۔ برسوں بعد جب ان کی آمد ہوئی تو اس غرض کی بڑی بیٹی کی منگنی تھی، اس میں شرکت کے لیے وہ نیوتا دے کر گئی تھی۔ اس کے بعد دوسری بیٹی اور چھوٹے سفیر کی شادی کے دوران بھی یہ سلسلہ جاری رکھا۔ شاید وہ دوسروں پر یہ تاثر چھوڑنا چاہتی تھی کہ شادی، بیاہ یا کسی موقع پر وہ اپنی بیوہ دیوران کو بھولتی نہیں ہے۔ کہتے کہتے چند سانسیں لینے کے لیے وہ رکی۔ زنیرہ کی نظر مستقل ان کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ ایک لمحی مسافت طے کرنے کے بعد چہرے پر جو تھکن اور اذیت کے آثار تھے، وہی آثار ان کے چہرے کے بدلتے رنگوں سے بخوبی اندازہ لگا سکتی تھی کہ ایک صدی انہوں نے کانٹوں بھرا سفر ننگے پاؤں طے کیا ہے۔ میں بھی کتنی پاگل ہوں، کیا باتیں کی جاتی اور کیا لے کر بیٹھ گئی۔ ایسے ایسے مسکراتے ہوئے عائشہ بیگم نے ماتھے پر ہلکا سا چپت رسید کیا، پھر اسے بتانے لگی، جب مجھے اس بات کا علم ہوا کہ تم میری اکلوتی مرحوم سہیلی کی بیٹی ہو تو تم سے ایک الگ طرح کی انسیت پیدا ہو گئی۔ خود کو یہ تسلی دے کر سمجھا لی کہ کوئی بات نہیں، میرے گھر ناسی خاندان میں تو آ رہی ہے نا۔ مگر جب سارا بھابھی کی زبانی سفیر کے فیصلے سے مجھے آگاہ ہوئی تو میں اندر ہی اندر خوشی سے پھولے نہیں سمائی۔ قدرت کی طرف سے فراہم کیے گئے سنہرے موقع کا فائدہ اٹھاتے ایک بار پھر میں سوالی بن کر تمہارے ماموں کے در پہنچ گئی۔ پہلے تو اس رشتے کے حق میں بالکل نہیں تھے، کہیں نہ کہیں انہیں اس بات کا خدشہ تھا کہ شاید زنیرہ کو یہ بات ناگوار لگے یا اس کے دل کو ٹھیس پہنچے، تو میں نے صوفیہ کے اس قسم کی بیڑی ان کے پیروں میں باندھ دی جسے وہ توڑ نہیں پائے۔ ان کے فرار ہونے کے سارے راستے میں مسترد کر دیے، چاروں نہ چار انہیں حامی بھرنی پڑی۔ مگر اب میں سوچتی ہوں کہ بے اختیار اپنے رب کا شکرانہ بجا لانے کو دل کرتا ہے کہ تمہیں بہو بنانے کا میرا فیصلہ درست نکلا۔ تم بہت مخلص، باحیا اور نیک دل ہو۔ اللہ پاک خوشیوں کا شامیانہ سدا تمہارے سر پر برقرار رکھے۔ میری بچی پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس شفیق عورت کے لبوں سے دعائیہ کلمات ادار ہوتے، جبکہ اپنی اتنی تعریف پر وہ جھیم کر رہ گئی۔ اپنی ساس کو اپنی والدہ کی عزیز سہیلی کے روپ میں پا کر وہ خوشی سے پھولے نہیں سمائی۔ ایک الگ طرح کی محبت اس گھر کے مکین کے لیے اس کے اندر پروان چڑھنے لگی۔ دل کے شیشے پر بدگمانی اور غبار لے کر وہ جو اس گھر میں قدم رنجہ فرمائی تھی، عائشہ بیگم کی میٹھی میٹھی باتوں کی پوار نے سب صاف اور شفاف کر دیا تھا۔
اب ہر سو اجلا اور نکھرا نظار تھا۔ وہ مطمئن اور مسرور سے ہو کر ان کے گھٹنوں پر سر ٹکا گئی۔ ولید کا رویہ اس کے ساتھ ویسا ہی تھا جیسا روز اول تھا، ہاں لیکن ایک تبدیلی یہ ضرور ہوئی تھی کہ ماں اور بہنوں کے سامنے وہ اسے مخاطب کر لیتا، کیونکہ انہیں بھی کسی قسم کے شک و شبہ میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مگر کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اسے یہ اکثر لا تعلق اور بیگانہ سا ہو جاتا، مانو اس کے علاوہ کمرے میں کوئی رہتا ہی نہیں ہو۔ صرف رات کو سونے کی غرض سے وہ کمرے میں آتا اور آتے ہی صوفے پر چادر تان کر لمبا لیٹ جاتا۔ اس کی عجیب سی حرکتیں اس کی سمجھ سے باہر تھیں۔ اس کے سر میری اور چہرے کی سختی سے وہ تھوڑا خائف رہنے لگی تھی۔ عائشہ بیگم کے بارہا کہنے پر بھی وہ اس کو کچھ دن مائکے رہنے کے چھوڑنے پر راضی نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ کہیں بھی جانے کے لیے رضامند نہیں تھا، اسے آفس کے کام کو بہانہ بنا کر معذرت کر لی۔ زنیرہ اس کی نیت سے خوب واقف تھی، وہ جانتی تھی کہ وہ صرف اسے اپنے ساتھ نہ لے جانے کے لیے آفس کا خالی خولی بہانہ بنا رہے، اس لیے اسے ماموں کو فون کر کے بلا لیا۔ گھر پہنچ کر پتہ چلا کہ مامی کوئی عزیزہ کی فوتی پر اپنے مائکے گئی ہوئی ہیں۔ رمشا اپنی پڑھائی اور دیگر مصروفیت کے باعث اس سے زیادہ وقت نہیں دے پاتی جیسا کہ پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ہمیشہ کی طرح ماموں بھی اپنے کام کے سلسلے میں زیادہ تر وقت باہر ہی رہتے۔ ایسے ہی چند دنوں میں وہ اوپ گئی، شدت سے اسے اپنا گھر یاد آنے لگا، جہاں سارا دن پڑ لگا کر ایسا گزر جاتا کہ وقت کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ جانتی تھی ولید تو اسے لینے سے آ رہا، اس لیے خود ہی ماموں کے ساتھ واپس آ گئی۔ اپنے گھر میں قدم رکھتے ہی اس کے اندر پھیلی بے قراریوں کی رات پر سکون کی چاندنی بکھر گئی۔ سچ کہتے ہیں لڑکیوں کا اصل گھر اس کا سسرال ہوتا ہے، جہاں سکون بھی ملتا ہے اور عزت بھی، ورنہ باپ کی دہلیز پر بوڑھی ہونے والی لڑکیوں کی قسمت میں تو صرف طنز اور تنزیے ہوتے ہیں۔ فروا اور عائشہ بیگم نے پرجوشی سے اس کا خیر مقدم کیا، جبکہ ولید کا رویہ وہی ٹھنڈا اور جذبات سے خالی تھا۔ بہرحال وہ ان کے بیچ پہنچ کر مطمئن ہو گئی تھی۔ 19 شب و روز کے میلے میں سفیر کی شادی کا کارڈ موصول ہوا۔ زنیرہ نے سنا تو طبیعت کی ناسازی کا کمزور سا بہانہ تراش کر شادی میں جانے سے صاف انکار کر دیا۔ کسی بھی صورت وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس کا نام سن کر ہی اس کا حلق تک کڑوا ہو جاتا۔ کچا کہ اس کی شادی میں شریک ہونا وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پر وہ ہر باتوں سے یکسر انجان اسے شادی لے جانے پر مصر تھی۔ عائشہ بیگم چونکہ اس کی دلی کیفیت سے تھوڑی بہت واقف تھی، اس سے اس پر بھی کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالا تھا۔ اسے چھوڑ کر تینوں نے شادی ولیمے میں شرکت کی تھی۔ ولیمے کی تقریب سے گھر لوٹتی فروا نے زنیرہ کو جا لیا، جو عائشہ بیگم کے کمرے میں بیٹھ کی چادر درست کرتی۔ توبہ بھابی، سفیر بھائی کی وائف تو اس قدر بول رہی کہ کیا بتاؤں۔ کیوں، کیا ہوا؟ چادر کی بات تکی کچھ صحیح جگہ پر رکھتے اسے نہ سمجھی کالے میں پوچھا۔ کیا بتاؤں بھابی؟ پورے محفل میں سفیر بھائی کی وائف یوں دندناتی پھیری تھی جیسے کسی اور کی تقریب میں شرکت کرنے آئی ہوں۔ ایک بزرگ خاتون نے انہیں اسٹیج پر جا کر بیٹھنے کی صلاح دی تو انہیں بڑے نخوت سے جواب دیا کہ میں ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھ سکتی، اور ویسے بھی یہ سب چیزیں تو اولڈ ہو چکی ہیں۔ مت پوچھے بھابی، تائی بھی بہت حد تک شرمندہ اور جھیمپی جھیمپی سے نظر آ رہی تھی۔ فروا فر سارا رپورٹ اس کے گوشے گزار کرتے۔ تو جس کی تلاش میں جناب سرگزاد ہے، آخر وہ گوہر نایاب مل ہی گیا۔ سوچتے اسے بہت کچھ پچھلا یاد آتا چلا گیا۔ اپنے چہرے پر کسی بھی طرح سوچ کا عکس بکھرنے سے قبل وہ گویا ہوئی۔ رات بہت ہو چکی ہے، تمہیں کل صبح کالج بھی جانا اور مجھے بھی تھکن محسوس ہو رہی ہے۔ ایک کام کرتے ہیں، باقی باتیں بات کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ حد سے زیادہ بیزاری تھکن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے کمرے سے لے گئی اور عائشہ بیگم کو آرام کرنے کا کہہ کر خود اپنے کمرے میں روپوش ہو گئی۔ سفیر کی بابت کسی بھی قسم کی کوئی بھی گفتگو کرنے میں اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ والد کے جگری دوست قاسم ملک کے بیٹے کی شادی پر سبھی موجود تھے، مگر حسب عادات زنیرہ نے جانے سے معذرت کر لی، مگر اس بار عائشہ بیگم کو اسے گھر پر اکیلے رکھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے ان کے پرزور اصرار پر اسے حامی بھرنی پڑی۔ دوپہر کو ولید نے فون پر سخت تاکید کی تھی کہ اس کے گھر پہنچنے سے قبل ساری خواتین تیار ملیں، خصوصاً خواتین اپنے بناؤ سنگار پر کافی وقت صرف کرتی ہیں اور انتظار کی سولی پر الگ لٹکاتی ہیں، اور وہ انتظار کی کفت سہنے کے بالکل موڈ میں نہیں تھا۔ اس لیے شام کو جب گھر پہنچا تو ساری خواتین حسب ضرورت تیار شدہ ملی۔ انہیں کھڑا انتظار کرتے دیکھ کر فریش ہونے کے غرض سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑتے واش روم کا پٹ ہوا کرتے جب وہ باہر ہے تو سامنے پریوش پڑی آب و تاب کے سامنے اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی محبوط رہ گیا۔ آسمانی رنگ کے زری دار جوڑے میں اس کا سندلی بدن کسی مجسمے کی مانند اس کے عین سامنے استعداد تھا۔ ہلکے زیور سے آراستہ و مورت بلا شبہ اپنے حسن سے سامنے کھڑے بت نما انسان کو محسور کرنے کا فن رکھتی تھی۔ اس حسین بلا پر نظر پڑتی اسے ہوش کی دنیا خیر آباد کہنے پر ذرا دیر نہیں لگی تھی۔ اس میں اس کا خود کوئی دوش نہیں تھا، ایسے چہرے شاذ و نادر ہی نظر سے گزرتے ہیں، اس لیے ایک بھرپور نظر ڈالنے سے وہ اکثر گریز کرتا ہے۔ بڑی تگ و دو کے بعد اس نے ہوش کی رسی تھامی تھی۔ کیا ہوا، کوئی کام ہے؟ خلاف معمول ولید کے لہجے میں ملائمت کی چاشنی گھلی تھی، شاید اس کے سر سے پوری طرح رہائی نصیب نہیں ہوئی تھی، جبکہ ولید کو نیم برہنہ حلیے میں دیکھ کر گڑبڑائی۔ وہ دراصل کھڑے کھڑے امی کے گھٹنوں میں درد ہونے لگا تھا، اس لیے فروا انہیں لے کر گاڑی میں بیٹھ گئی ہے۔ امی نے کہا تھا کہ آپ کو دیکھ لوں اب تیار ہوئے ہیں یا نہیں، اور کمرے میں بھی لاک بھی لگانے، اس لیے ولید نے بغور اس کا جائزہ لیا، ہاتھوں کو بار بار مسلتے ہوئے نظریں زمین پر گاڑی اور پزل دکھائی دے رہی تھی۔ شاید اس کی نظروں سے خائف ہو گئی تھی، اس نے خود کو لعنت ملامت کیا۔ تم بیٹھو بس ابھی تیار ہوں کہتے ساتھ ہی تولیے بیڈ پر گیند کی مانند اچھال کر وارڈروب کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وارڈروب کا دروازہ کھول کر وہ اپنے لیے کسی ڈریس کا انتخاب کرنے میں مصروف تھا۔ اس کی پشت زنیرہ کی جانب تھی۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر ولید کی جانب دیکھا۔ سرخی چھلکتی رنگت پر چوڑے اور مضبوط کاندھے کسی سخت چٹان کی مانند نظر آ رہے تھے۔
وہ سرتی بازو پر مچھلی کی مانند ابھرنے والا ابھار اس بات کی چغلی کھا رہے تھے کہ اپنی جسامت صاحب پر کافی توجہ و دھیان دیتا ہے۔ زنیرہ پہلی بار اسے غور سے دیکھ رہی تھی، وہ تو اچھا خاصا ہینڈسم اور ڈیشنگ بھی۔ پہلی بار اس کا دل ایک الگ لے پر دھڑکا، سانسوں میں اٹھی پکڑ دکڑ سے گھبرا کر اس نے فوراً نظروں کا زاویہ بدلا۔ 5 منٹ بعد جب وہ تیار ہو کر اسے چلنے کا اندیا دیا، تبھی موبائل کی بجتی رنگ نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ وہ بھی بیڈ سے اٹھی، ابھی بمشکل 2 ہی قدم اسے اٹھائیں گے تبھی جوتے مکیات اس کے پاؤں کو شدید جھٹکا لگا۔ تیورا کر زمین بوس ہو ہی جاتی اگر پیچھے رکھے بیڈ پر ہاتھوں کو ڈھال بنا کر اسے خود کو گرنے سے نہ روکا ہوتا۔ بڑی جدوجہد کے بعد بیڈ پر بیٹھنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ حیرانی اور ناسمجھی سے اس نے دونوں پاؤں کو پھیلا کر نظروں کے سامنے کیا تو حقیقت واضح ہوئی کہ داہنے پاؤں کی ہیل جوتی سے پوری طرح آزاد ہو چکی، بلکہ ایک طرف اپنے آباء و اجداد سے جڑا رہنے کی ناکام کوشش میں مبتلا تھا۔ اوفو، اسے بھی ابھی ٹوٹنا تھا۔ جھنجھلاتے ہوئے اس نے باختیار ولید کی جانب دیکھا جو اس کی طرف سے پش پھیر کر فون میں محو نظر آ رہا تھا۔ اس کا اپنی طرف متوجہ ہونے سے قبل وہ جوتی تبدیل کر لینا چاہتی تھی، تبھی اس پر ایک اور انکشاف ہوا کہ جوتے میں لگی اسٹرپ پوری طرح سے جیم ہو چکی ہے، جو کسی صورت نکلنے کا نام نہیں رہی تھی۔ بارہا اسے جھک کر جوتی کے اسٹرپ کو کھولنے کی جی توڑ کوشش کر ڈالی مگر ناکام رہی۔ پھر اس نے نظریں اوپر اٹھائیں، آیا وہ دیکھ تو نہیں رہا؟ تبھی بات کرتے اچانک وہ پلٹا اور نظروں سے ٹکرائیں۔ فضا میں شعلہ لپکا، اسے گھبرا کر پل کے گرا لی۔ کیا ہوا؟ فون پر دھکیل کر گھمبیر لہجے میں استفسار کیا۔ اس کی بلا وجہ کی تاخیر کوفت اور جھنجھلاہٹ میں مبتلا گئی تھی۔ وہ جوتی ٹوٹ گئی مگر اس کی اسٹرپ کھل نہیں رہی۔ اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کر کے شرمندگی سے کہتے بے بسی کی انتہا پر تھی۔ خفت سے چہرہ سرخ اناری ہو گیا۔ میں پھر کوشش کرتی ہوں، خود کو مقابل کی نظروں کی گرفت میں مقید پا کر وہ لج جائی۔ ایک بار پھر وہ جھکی پاؤں کو آزاد کرنے کی جی جان سے کوشش کرنے لگی مگر سب بے سود۔ تک آ کر وہ گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ پھر بیچارگی سے اس نے نظریں اوپر اٹھائیں۔ وہ اب بھی ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ ملتجی نظروں سے مقابل کو تکنے لگی مگر لبوں پر چپ کا قفل پڑا تھا۔ وہ شاید اس کی آنکھوں میں تیرتے التجا کو بھانپ گیا تھا، یا پھر اس کے حالت پر اسے ترس آ گیا تھا، یا پھر مزید وقت برباد کرنے کے قطعی موڈ میں نہیں تھا۔ تبھی فوراً بول اٹھا، اوہ تو آپ کا ارادہ مجھ سے مزدوری کروانے کا ہے؟ بغیر کسی تاثر کے کہتے ہی وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ زنیرے کی دھک دھک کرتی دھڑکنوں میں بھونچال برپا ہو گیا۔ مضبوط قدم زمین پر دھرتا ہوا وہ اس تک آ پہنچا جہاں بیڈ پر وہ دم سادے بیٹھی تھی۔ اس کے پاؤں کی جانب نظریں مرکوز کی اور گھٹنوں کے بل دراز ہو گیا اور جوتے میں مقید اس کے پاؤں کو اپنے زانوں پر رکھ لیا۔ ایک ہاتھ کی مدد سے موبائل کو کانوں اور کاندھوں کے بیچ اڑس کر وہ اب اپنے مضبوط ہاتھوں کی کاریگری دکھا رہا تھا اور ساتھ فون پر سلسلہ گفتگو بھی جاری تھا۔ جس انسان سے شادی نہ کرنے کے اس نے لاکھوں جتن کر ڈالے تھے، آج وہی اس کی مدد کی خاطر اس کے قدموں پر بیٹھا تھا۔ وقت جیسے تھم گیا، سانسوں میں تلاطم برپا ہو گیا۔ وہ دم سادے بیٹھی رہی جبکہ وہ ارکے سے بے نیاز اسٹرپ کو کھولنے کی حتی الامکان کوشش کر رہا تھا۔ تبھی اچانک اس کے ایک زوردار جھٹکے سے جوتی کی اسٹرپ ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ بڑی احتیاط سے اس نے اس کے نازک پاؤں کو زمین پر رکھا۔ پاؤں تو جوتوں کے کیسے آزاد ہو چکے تھے مگر دل اس ظالم کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ بے خودی سے اسے تکی گئی جو اب دوبارہ موبائل ہاتھوں میں تھام کر کان سے لگا چکا تھا۔ بات کرتے کرتے وہ جوتوں کی ریت تک گیا۔ ایک گولڈن رنگ کی پیاری سی نفیس سینڈل اس کے پاؤں کے قریب بے حد آہستگی سے لا کر رکھ دی اور جلدی آنے کا ہدایت نامہ اس کے سپرد کر کے عجلت میں باہر نکل گیا۔ وہ ساکن نظر سے اپنے پاؤں کے قریب رکھے سینڈل کو تکنے لگی۔ عزت عورت کو دیے جانے والے تحفوں میں سب سے زیادہ قیمتی اور نایاب تحفہ ہے۔ عورت بھلے ہی ایک بار محبت کرنے والے کو بھلا سکتی ہے مگر عزت دینے والے مرد سدا دل میں میٹھی یاد بن کر رہتے ہیں۔ خلیل جبران کہتا ہے کہ محبت ایک طلسمی کنواں ہے جس میں اگر انسان پھنس جائے تو پھر ساری زندگی رہائی کے تڑپتا رہے۔ اور شہر دل کے موسم بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، کبھی تو برسوں نہیں بدلتے اور کبھی لمحوں میں دل کی دنیا بدل دیتے ہیں۔ زنیرہ کے دل کے تاثرات بھی لمحوں میں بدلے تھے۔ محبت ایک ایسا پودا ہے جو عزت کی چھینٹوں کے بغیر کبھی پروان نہیں چڑھتا ہے۔ آج انہیں چھینٹوں کے باعث اس کے دل کی بنجر زمین پر محبت کی ننھی ننھی کلیوں نے سر ابھارنا شروع کر دیا تھا۔ اسے لگا کمرے میں کہکشاں اتر آئی ہے، محبت کی حسینائیں اس کا ہاتھ تھامے زم و مقام سے پرے پریشان کی سیر کروا رہی ہیں۔ ایک اندیکھے پھول تھے جو اپنے اوپر بڑی شدت سے گرتے محسوس ہو رہے تھے۔ دل پر ہونے والے اس اچانک حملے پر وہ گنگ تھی۔ وہ مشکل اپنے دلی کیفیت پر قابو پاتے ہی قریب رکھے سینڈل پہن کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دروازہ بولڈ کر کے جب وہ باہر نکلی تو اسے اپنا منتظر پایا جو اسے دیکھ کر چند ساتھ کے لیے کافی حیران ہوا کیونکہ اس وقت وہ فل عبایا میں تھی اور اس کی حیرانگی کی وجہ شاید یہی چیز تھی۔ وہ سمجھ گئی، اس لیے خود پر ولید کی نظریں مرکوز پا کر بولی، میں جب بھی باہر نکلتی ہوں تو پردہ کرتی ہوں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ نہیں، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، بس حیرت اس بات پر کہ آج کل کا دور اتنے دوہرے معیار کا ہو گیا ہے۔ اپنی خطاؤں، گناہ اور غلطیوں کو پارسائی کے نقاب تلے چھپا کر کس قدر پاکدامنی کا ڈھونگ رچاتے ہیں کچھ لوگ۔ ایسے دوغلے لوگ آنکھوں میں گرتے ہیں میرے۔ سرد لب و لہجہ اختیار کرتے وہ اسے چوٹ کر گئے جو اس کے مفہوم سے بالکل ناشنا اس کے لہجے کرواہٹ کے بہول میں پھنسی تھی۔ ایک ناپسندگی بھری نظر اس پر اچھال کر وہ آگے بڑھ گیا۔ اس کے پیچھے جانے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ ناسمجھی سے اس کے پیچھے ہو لی۔ محفل میں پہنچے ہر سو رنگ و بو کا سیلاب اتر آیا۔ رنگ برنگے لہراتے انچل آنکھوں کی پتلیوں کو خیر خواہ کر رہے تھے۔ شوخ رنگ کپڑوں میں ملبوس ننھے ننھے معصوم فرشتے ہاتھوں میں غبارہ لیے ادھر سے ادھر پھیر رہے تھے۔
موسیقی کے دھم و سور پر تھرکتی شوق و چنچل رات اپنے آغوش میں انتہائی خوبصورت اور ہنستے مسکراتے چہرے کو جھومنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اپنے اطراف بے فکرے اور کھلکھلاتے چہرے زنیرہ کو بڑے بھلے اور امنگوں سے بھرپور لگ رہے تھے۔ تبھی اسی دوران ان کی مدبیر سفیرہ کی والدہ اور نئی نویلی دلہن صائمہ سے ہو گئی۔ شاید وہ لوگ بھی مدعو تھے۔ انہیں دیکھتے ہی اس کا منہ بگڑ گیا۔ پچھلی ملاقات وہ بھولی نہیں تھی۔ رسمی علیق سلیق کے بعد فروا کو لے کر آگے بڑھ گئی۔ پیچھے عائشہ بیگم ان سے باتوں میں مصروف ہو گئی۔ وہ تھی ہی ایسی کینہ بغض کو اپنے دل میں پال کر رکھنے والوں میں سے نہیں تھی، اس لیے عائشہ بیگم اپنی جیٹھانی صاحبہ سے بہت پیار اور اپنائیت سے ملی۔ زنیرہ وہیں کھڑے رہ کر کسی بھی قسم کی بدمزگی کم از کم آج نہیں چاہتی تھی، مگر ہمیشہ دل کی مرادیں کہاں پوری ہوتی ہیں۔ تبھی اس کی نظر عقب حصے کی جانب کھڑے سفیر پر پڑ گئی، جو شاید کسی کی تلاش میں یہاں تک آ پہنچا تھا۔ تبھی اچانک اس کی نظر بھی زنیرہ پر پڑی تھی۔ اتنے فاصلے سے بھی زنیرہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے شناسائی کی جھلک صاف دیکھ سکتی تھی۔ اس پر نظر پڑتی زنیرہ کو وہ تلخ ملاقات یاد آ گئی جب مامی اسے سفیر سے پہلے ملاقات کے لیے ہوٹل لے گئی تھی۔ اسے گھر آنے سے انکار کر دیا تھا، وہ کسی ہوٹل میں ملنے کا خواہشمند تھا۔ مامی یا ماموں کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اس لیے مامی ملاقات کے لیے اسے ہوٹل لے گئی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ انتظار کے سلیب پر لٹکانے کے بعد وہ اپنی ماں کے ہمراہ ہوٹل میں داخل ہوا۔ انتظار کی زحمت نے زنیرہ کو سیخ پا کر دیا تھا، مگر خود پر کنٹرول برقرار رکھتے ہوئے وہیں بیٹھی رہی۔ دونوں خواتینوں نے ایک دوسرے سے بات چیت کے لیے مزید وقت دینا چاہتی تھی، اس لیے اٹھ کر تھوڑے فاصلے پر جا بیٹھی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ کرسی کھینچ کر وہ اس کے مقابل بیٹھی اس نے اپنا پہلا سوال داغا۔ اس کے بیٹھتے ہی اطراف میں خوشبو کا ریلا امڈ آیا۔ ویل ڈریس اپ میں وہ کافی سمارٹ لگ رہا تھا۔ اس بات کی واقفیت نے چہرے پر غرور کا ماسک لگایا تھا، مگر وہ ظاہری شخصیت سے متاثر ہونے والوں میں نہیں تھی، اس لیے ذرا بھی مرغوب نہیں ہوئی۔ زنیرہ مختصر سا تعارف تھا جو اس کی جانب سے آیا تھا۔ نائس نیم، کیا معنی ہے اس کے؟ تعریف کے ساتھ ایک اور سوال موصول ہوا۔ جی معنی سے تو نہ بلد ہوں، لیکن اتنا ضرور پتہ ہے کہ ایک صحابیہ کا نام تھا جو بہت ہی بہادر اور نڈر خاتون تھی، جن نے کافروں کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ اچھا پرزور ڈالتے ہوئے اس نے بھویں اٹھائیں۔ جی، اور میں نے سنا ہے نام کا کافی اثر ہوتا ہے، ٹھوس لہجے میں کہتے ہوئے نہ جانو سے کیا باور کروانا چاہتی تھی۔ اس نے دلچسپ نظر سے سامنے بیٹھی اس معجبین کو دیکھا جس کے چہرے پر ایسے موقع پر ہونے والی نروسنس کا شائبہ تک نہیں تھا۔ گریٹ، اسے گفتگو کرتے کرتے اسے کافی مزہ آ رہا۔ ویسے تو آپ ہیں کافی پریٹی۔ اس کے دلکش چہرے کو نظروں میں سموتے ہوئے کافی پر اس نے خاصا زور دیا تھا۔ اس کے نظروں کی تپش اور دیکھنے کے نظریے نے اسے پزل کر دیا تھا۔ کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر وہ خاموش رہی۔ کچھ دیر بعد وہ پھر بولا، آپ یہ ہمیشہ پہنتی ہیں جب بھی باہر جاتی ہیں؟ اس کے سیاہ رنگ کے عبایا کی طرف اشارہ کرتے اس کا لہجہ سرسری سا تھا۔ جی الحمدللہ، اس نے فخریہ جتایا۔ حیرت کی بات ہے، سائنس کے اس جدید دور میں بھی لوگ مذہب کی پاسداری کرتے ہیں، اپنے چہرے پر پردہ ڈال کر چلتے ہیں۔ یہ عبایا وغیرہ لینا تو ایک دم اولڈ ہو چکا ہے، اور میرے خیال میں ماڈرن زمانہ ہے، ان پرانی چیزوں کو چھوڑ کر آگے بڑھ جانا چاہیے۔ کافی سرسری لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اپنے خیالات کا بے دریغ اظہار کیا تھا، مگر یہ بات بندوق کی گولی کی طرح ٹھا کر کے اس کے دل میں لگی تھی۔ مسٹر سفیر، سائنس کا زمانہ چاہے کتنا ہی آگے آ جائے، مگر مذہب کے زمانے کے بغیر یہ اپاہج ہی رہے گا۔ اور کیا یہ ماڈرن اولڈ کا ویٹ کرتے رہتے ہیں آپ لوگ؟ اولڈ تو آپ کے والدین بھی ہو چکے ہیں، تو کیا چھوڑ دیں گے آپ انہیں؟ بتائیے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ اسے دھول چٹا گئی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح کا جواب سننے کو ملے گا۔ درمیان گفتگو اپنے والدین کا ذکر اس انداز میں آنے پر اس کے چہرے کا رنگ فاق ہوا۔ مس زنیرہ، ماں باپ جیسی عظیم ہستی کو شمار محض چیزوں میں نہیں ہوتا ہے، چیزیں چھوڑ دی جاتی ہیں، والدین نہیں۔ سخت لہجے میں وہ گویا ہوا۔ میں بھی آپ سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ پردہ محض چیزوں کے زمرے میں نہیں آتا ہے، خدا کی طرف سے یہ ایک ایسا انمول اور قیمتی تحفہ ہے جس کے بغیر بنت ہوا کا حسن نامکمل ہے۔ یہی وہ پردہ ہے جو اسلام کی شہزادیوں کو دنیا کی ہر اس ناپاک غلیظ نظر سے بچا کر حیا اور پاکیزگی کے جذبوں سے سیراب کرتا ہے۔ اسے کمتر سمجھنے کی قطعی غلطی نہ کریں۔ وہ چپ رہنے والوں یا سہنے والوں میں سے ہرگز نہیں تھی، تو آج کیسے چپ رہ جاتی؟ بات حقائے نیت کی تھی، حق بات کہنا بھی واجب تھا۔ سفیر نے نہایت صبر و تحمل کا جامہ پہن کر اس کی بات سنی تھی۔ دل و دماغ میں کئی طرح کے سوالات چل رہے تھے، مگر بہت سوچ سمجھ کر جب اس کے لب کھلے تو صرف اور صرف اسے آزمانے کی غرض سے۔ فرض کریں اگر شادی کے بعد میں آپ سے استدعا کروں یہ پردہ وغیرہ کرنا چھوڑیں تو کیا چھوڑیں گی آپ؟ اس کی مدر بھری کومل آنکھوں میں سرد آنکھیں گاڑ کر نہایت ٹھنڈے لہجے میں گویا ہوا۔ ہرگز نہیں۔ وہ 2 پل بھی ضائع کے بغیر جواب آیا تھا۔ لہجہ قطعی سے پرت تھا۔ اس کے 2 ٹوک انکار کی اسے بالکل توقع نہیں تھی۔ کم از کم اس کا دل رکھنے کے لیے ہاں کہہ دیتی۔ اس کے نفی نے اس کا دل خراب ضرور کر دیا تھا۔ اسے دیکھ کر من میں جو پسندیدگی کے احساس جاگے تھے فوراً مر گئے۔ جو لڑکی پہلے ہی مقام پر میری باتوں کی نفی کری ہے، کیا گارنٹی ہے کہ وہ آگے چل کر میرے ساتھ تعاون کرے گی؟ ہو سکتا ہے وہ آگے چل کر میری ہر بات سے اختلاف کرے۔ دھیرے دھیرے اس کا صبر کا دامن چھوٹ رہا تھا، لہجہ ترش ترین ہوتا گیا۔ میں جہاں جاب کرتا ہوں میرے دوست و احباب سے سب اپر کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں پردے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ میں کسی بھی لڑکی کو پہلو میں لے کر ہر جگہ نہیں گھوم سکتا جو اوپر سے نیچے تک ڈھکی ہو، اپنا مذاق بندہ نہیں دیکھ سکتا میں۔ زنیرہ کو اس کے بعد سوئی کی طرح چبھی تھی۔ بظاہر صاف ستھرے بے حد پڑھے لکھے نظر آنے والے یہ لوگ کس قدر تنگ نظری کا مظاہرہ کرتے ہیں، ظاہری دکھاوے کی تقلید میں ضمیر کے آواز کا گلا رون کر کس شان سے اپر کلاس کے قصیدے پڑھتے ہیں۔ تعصب سے لبریز مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ زنیرہ کے لبوں سے بس ایک فکر ادا ہوا تھا،
میں آپ کے یا کسی بھی کہنے پر اپنے شرعی اور حق بات جو میں نے خود اپنی مرضی سے قبول کی خیرات نہیں کہہ سکتی۔ باقی فیصلے کا اختیار آپ کے ہاتھ میں، اور فیصلہ ہو گیا تھا، مگر آج اتنے دنوں بعد اس سامنے کر ناگواری کے احساس نے چاروں طرف سے اس پر حملہ کیا تھا۔ تیزی سے اس کی سمت سے رخ پھیر کر فروہ کی جانب پلٹی، جو وقفے سے کچھ نہ کچھ اس کو گوشے گزار جا رہی تھی۔ اس نے خود کو فروہ کی بات میں مصروف تو کر لیا، مگر دل ایک دم سے بیزار ہو گیا تھا۔ محفل کی رونقیں، شوخیاں، مستیاں، ساری چیزیں اسے اپنی طرف کھینچنے میں ناکام ہوئی تھی۔ ایک کشش جو وہ پہلے محسوس کری تھی کافور ہو گئی۔ جلد سے جلد گھر پہنچ جانے کی مطمئنی تھی۔ تام سے فراغ پاتے اسے گھر جانے کا شور مچا دیا۔ فروہ عروج پر پہنچی، تقریب سے خاصی لطف اندوز ہوتی، گھر جانے کا سن کر اس کا منہ بن گیا۔ وہ ہرگز اتنی جلدی گھر جانے کی خواہش مند نہیں تھی، مگر زنیر کی بار بار کی رٹ سے عاجز ہو کر گھر کی راہ لینے کے علاوہ کوئی چارہ نظر نہیں آیا۔ گھر پہنچتے کافی حد تک زنیر کا موڈ بحال ہو چکا تھا۔ اب اسے بیتے ہوئے لمحوں کی کسک دل سے نکال کر آنے والی خوشیوں کے لیے راہیں ہموار کرنی تھی۔ اپنی زندگی کی گاڑی کو ایک نئے رستے پر ڈالنی تھی، جہاں جگہ جگہ خوشیوں کا مینار پڑتا ہو۔ اس ساری خواہشوں اور تمناؤں کو مکمل کرنے کے لیے اسے کافی محنت اور مشقت کرنی تھی، جس کے لیے اس نے کمر کس لی تھی۔ اس سے کہیں سنا تھا کہ اس دنیا سے آگے بھی ایک دنیا ہے، پیار کی دنیا، جہاں سر پر آسمان نہیں رنگ برنگی چھتیں نظر آتی ہیں، جہاں دکھوں کا موسم کبھی نہیں اترتا، جہاں صرف ملن اور وفا کے نغمے گائے جاتے ہیں۔ ہوا میں بھی صرف پیار اور محبت کی خوشبو رچی بسی ہوتی ہے۔ وہ بھی اس دنیا کی باسی بن چکی تھی۔ بس محبوب شوہر کو محبت کی نگری کا راستہ دکھانا مقصود تھا، جو نہ جانے کتنا کیوں اینٹھا پھر رہا تھا۔ کہتے ہیں شوہر کے دل کا راستہ معدے کے راستے سے ہو کر گزرتا ہے۔ اس نے بھی اسی راستے کو اپنی منزل کی پہلی سیڑھی بنائی تھی۔ ولید کے آفس جاتے ہی اس نے فروہ سے اس کی مرغوب غذا پوچھی تھی، پھر کمر کس کر کچن میں اتر گئی۔ کئی گھنٹے کچن میں مغز ماری کرنے کے بعد قورمہ، چپاتی، چکن کی سیخ کباب، رائتا اور میٹھے میں اس کی پسندیدہ سویٹ ڈش ملائی گھیور بنانے میں کامیاب ہوئی تھی، مگر پھر بھی بریانی بیچارہ دم پر ہی رہ گیا۔ سارے کاموں سے فراغت پا کر ایک چٹنی سی نظر اس نے اپنے آپ پر ڈالی، جو پسینے میں شرابور ہو رہی تھی۔ نظر گھڑی کی جانب اٹھائی تو اس کے آنے میں بس کچھ وقت ہی رہ گیا تھا۔ تھوڑی محنت اپنے آپ پر بھی درکار تھی۔ فروہ کو بریانی دیکھنے کا کہہ کر اسے کمرے کی جانب دوڑ لگا دی۔ کہتے ہیں جس طرح میدان جنگ میں ہتھیار چھپا کر نہیں رکھا جاتا، اسی لیے شوہر کے سامنے بیوی کو اپنا حسن چھپا کر نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی بات پر عمل کرتے اسے پیروں تک چھوتا ہوا سرخ رنگ کا گول فراق زیب تن کیا، ساتھ ہی رنگ کا جھمکا کانوں میں ڈھکیلا، کلائی بھر بھر کی چوڑیاں پہنی، لبوں پر ہلکا سا لپ گلاس لگا کر حسن سے لیس ہو کر باہر آ گئی۔ لاؤنج سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ ہلکا سا پردے کا کونا ہٹا کر ترچھی نظر سے اس نے بائک کا سمت کا جائزہ لیا، جہاں وہ دشمن نے جانا عائشہ بیگم کے ساتھ باتوں میں مصروف نظر آیا۔ اسے دیکھتے ہی اپنے معمول سے ہٹ کر الگ انداز میں دھڑکنے لگا، مگر خود پر قابو پاتے ہی وہیں سے دونوں کو ڈائننگ ٹیبل پر آنے کا کہہ کر فروہ کے ساتھ مل کر ڈنر کے لیے برتن سیٹ کرنے لگی۔ کیا بات ہے امی، کیا کوئی مدعو ہے ہمارے گھر پر؟ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہی خلاف معمول ڈھیر ساری لوازمات دے کر اس نے پورے اشتیاق لہجے میں پوچھا۔ ارے نہیں بیٹا، یہ ساری لوازمات خاص کر تمہارے لیے بنائی گئی ہیں، تمہاری پسند کے۔ وہ بھی میری بہو نے بنایا ہے، اللہ نصیب اچھا کرے، ہمیشہ آباد رکھے۔ مسکرا کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے عائشہ بیگم محبت سے چور لہجے میں بولی۔ ولید نے غور سے ٹیبل کا جائزہ لیا۔ سارے کھانے اسی کے پسند کے تھے۔ اس نے چونک کر زنیرے کی سمت دیکھا، جو غیر معمولی ڈریس اپ میں غضب ڈھا رہی تھی۔ اسے شدید جھٹکا لگا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے، کیوں کر رہی ہے وہ ایسا؟ اتنے دنوں میں آج تک اس نے اس کی ہی مخاطب تک کرنے کی صحیح نہیں کی، اور آج اس کے لیے سب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ذہنی روپہم بھٹکنے لگی۔ سوچوں کا ایک ہلا منتا سا سلسلہ تھا جو شروع ہو چکا تھا۔ انہی سوچوں کے مجدار میں پھنس کر اس نے بے دلی سے کھانا کھایا۔ تولی سے ہاتھ مجھ کو اٹھنے ہی لگا تھا، تبھی زنیر نے سویٹ ڈش آفر کی، جسے وہ انکار کرنا چاہتا تھا۔ اس کا کوئی موڈ نہیں تھا کھانے کا، مگر سب کی موجودگی میں ملحوظ رکھتے ہوئے وہ 2 چمچ پلیٹ میں نکال کر چگنے لگا۔ تبھی فروہ کی آواز اس کے سماع سے ٹکرائی۔ وہ کچھ پوچھ رہی تھی۔ بھائی یہ ملائی گھیور کیسا لگ رہا ہے؟ بہت محنت لگا کر بنایا ہے بھابھی نے، خاص آپ کے لیے۔ اس کی نظریں فروہ کی جانب اٹھی، جو آنکھوں میں بلا کی شرارت لیے پوچھ رہی تھی۔ اچھا ہے، اس نے صرف اچھا کہنے پر اکتفا کیا۔ اچھا یا بہت اچھا بھیا؟ ایک بار پھر شوق میں ڈوبی اس کی آواز آئی۔ اسے چونک کر پھر اس کی جانب دیکھا، جواب ہلکا سا مسکرا بھی رہی تھی۔ وہ الجھا۔ بہت اچھا، اسے کہنا پڑا۔ تو اور لینا، شوخی سے کہتے اسے ملائی گھیور سے بھرا ڈونگا اس کی پلیٹ میں انڈیل دیا۔ زنیرہ جو کئی دیر سے اس کی حرکتوں سے محظوظ ہوئی تھی، اس کی بچگانی حرکت پر بے ساختہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، جبکہ عائشہ بیگم فروہ کو بڑے بھائی کے ساتھ اس قسم کا مذاق کرنے پر سرزنش کرنے لگی۔ ولید نے مشکوک نظروں سے باری باری دونوں خواتین کو گھورا۔ دونوں کی ذہنی حالت پر اسے شبہ ہوا۔ سب خیریت ہے نا فروہ؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ ہاں بھائی، سب خیریت ہے، بس شاید آپ کی خیر نہیں آج۔ زمائنی لہجہ اختیار کرتے ہوئے آخری لائن اس نے خاصی نیچے آواز میں بولتی، جس سے زنیرہ کے گنہگار کانوں نے سن کر اس کے اعصاب تک پہنچا دی تھی۔ کچھ وقفے بعد وہ کرا اٹھی، کیونکہ ٹیبل کے نیچے زنیرہ کے پاؤں نے اس کے پاؤں پر اپنی دھاک بٹھا دی تھی۔ کھانے کے فوراً بعد وہ اٹھ کر اندر چلا گیا۔ عائشہ بیگم فروہ سونے کی غرض سے اپنے کمروں میں چلی گئی۔ کچن کے سارے کام نمٹا کر اسے کمرے کا رخ، جہاں ایک نیا امتحان اژدہے کے معنی منہ کھولے کھڑا اس کو منتظر تھا۔ کیا تھا یہ سب؟ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ جو اشتعال میں ادھر سے ادھر پھر رہا تھا، کرختگی سے گویا ہوا۔
اس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ میں سمجھی نہیں۔ وہ نہ سمجھی سے بولی۔ اس کا سخت رویہ حیران کر گیا۔ آپ نے جو عنایت کی ہے نا آج ڈنر ٹیبل پر بقول امی کے خاص میرے لیے، اس کا خاص مقصد جان سکتا ہوں؟ وہ چپتے ہوئے لہجے میں بولا۔ اوہ اچھا، آپ ڈنر کی بات کر رہے ہیں؟ وہ اصل شوہر کی پسند اور ناپسند کا خیال تو بیوی کو رکھنا پڑتا ہے نا، بس اسی لیے ساری شرم و حیا بالائے طاق رکھ کر دونوں کے مابین ہونے والے تعلق کا احساس دلا رہی تھی۔ مگر شوہر لفظ سنتے وہ زور زور سے ایک استہزائیہ ہنسی ہنسنے لگا، پھر خرامہ خرامہ چلتا اس کے بالکل عین سامنے آ کھڑا ہوا۔ یہ معجزہ کب سے رونما ہو گیا کہ آپ مجھے اپنا شوہر ماننے لگی ہیں؟ کیا پرانے عاشق سے دل بھر گیا آپ کا؟ یا پھر وہ بھارا کسی اور تتلی پر منڈلانے لگا، اس لیے آپ کو بیچارے شوہر کی یاد آ گئی؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے برہمی سے کہتے ہوئے، کیا نہیں تھا اس کے لہجے میں؟ غصہ، نفرت، حقارت، اسے جھرجھری آ گئی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سمجھی نہیں۔ گونج کا مولیا وہ اس سے نہ سمجھی سے تکنے لگی۔ اسے واقعی کچھ سمجھ نہیں آتا وہ کس بابت بات کر رہے ہیں۔ آپ کو سمجھانا بہت پڑتا ہے زنیرہ جی، لگتا ہے آپ کی یادداشت کے پردے پر شگاف پڑتے جا رہے ہیں۔ اس کا لہجہ کاٹدار ہو گیا۔ شادی کے عین وقت فون پر مجھے اپنی محبت کے قصے سنانے کے بعد شادی نہ کرنے کی التجا کرنے والی تم ہی تھی نا؟ اور آج شادی ہوتی بیوی کو فرض بھی یاد آ گیا تو میں پہلے فیصلہ تو کر لیں محترمہ، چاہتی کیا ہے آپ؟ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے اسے طنز کی مار مارتا، جبکہ زنیرہ کو لگا اس کی قوت گویائی سلب ہو چکی ہے۔ میں شادی نہیں کر سکتی، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ ایک ایک کر کے اسے اپنے لبوں سے ادا ہوئے الفاظ یاد آنے لگے۔ اپنی زبان سے ادا کیے گئے الفاظ ناگن بن کر اس سماعت کو ڈسنے لگے۔ اسے لگا وہ زیادہ دیر اپنے پیروں پر کھڑی نہیں رہ پائے گی۔ قریب رکھے بیڈ پر بیٹھ کر گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ اس بات کو تو بالکل فراموش کر چکی تھی۔ شادی کے ہنگامے اس کے بعد کے دنوں میں ایسا الجھی کہ پھر اپنی پچھلی زندگی میں ہونے والی سنگین غلطی کا اسے خیال ہی نہیں آیا۔ وہ بھول چکی تھی مگر وہ نہیں بھولا تھا۔ وہ تو کیا کوئی غیرت مند مرد مرتے دم تک نہیں فراموش کر سکتا تھا۔ آج اس کی بیزاری لاتعلقی کا سرا ہاتھ لگ گیا تھا۔ آسمان میں اڑنا اچھا ہوتا ہے مگر پیر زمین پر ہے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ وہ جو چند گھنٹوں سے خود کو احلام میں سفر کرتا محسوس کری تھی، منہ کے بل گری تھی۔ آنکھوں کے سامنے چاند، سورج، تارے سب ناچنے لگے تھے۔ اپنی گر ہستی برباد کرنے کا سبب وہ خود بنی تھی، صرف اپنی جھوٹی انا کی تسکین کی خاطر۔ اگر سفیر نے اسے رد کیا تو اس میں ولید کا کیا قصور تھا؟ صرف یہی کہ اس کا کزن تھا۔ ضروری تو نہیں کہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں، مگر جن کے آنکھوں میں انا کی آگ پرورش پانے لگتی ہے وہ دیکھتے نہیں کہ سیدھے جلا دیتے ہیں۔ فون پر کیے گئے ایک جھوٹ کی سیاہی نے اس کے کردار کو داغدار کر دیا تھا۔ وہ شرمندگی کے دلدل میں گر گئی تھی۔ کافی وقت گزر جانے کے بعد اس کی مری ہوئی آواز ولید کے سماعت میں گونجی۔ اس دن جو کچھ میں نے آپ سے کہا تھا وہ سب جھوٹ تھا۔ میں کسی سے پیار نہیں کرتی۔ اپنے الفاظ کے کھوکھلے پن کو خود زنیر نے صاف محسوس کیا تھا۔ وہ صفائی دینا چاہتی تھی، اسے یقین دلانا چاہتی تھی وہ ایسی نہیں ہے جیسا وہ سمجھ رہا ہے، مگر اسے یقین تھا وہ یقین نہیں کرے گا، اور ہوا بھی یہی۔ ایک فلک شگاف کہہ کر اس نے ہوا کے سپورٹ کیا، پھر لب بیچ کے بے حد سپاٹ لہجے میں بولا، جھوٹ اور سچ سے اب مجھے کوئی سروکار نہیں، میرے دل کے شیشے پر دراڑ پڑ چکی ہے۔ پلیز یقین کریں، میں سچ کروں، میں نے صرف سفیر کی وجہ سے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا۔ اپنے اور سفیر کے مابین ہونے والی گفتگو اور پوری داستان سناتے اس پر رکت طاری ہو گئی۔ نینوں کے کٹورے پانی سے بھرنے لگے۔ تمہارے یہ آنسو اب مجھ پر بے اثر ثابت ہوں گے۔ میں غلطی معاف کر سکتا ہوں مگر گناہ نہیں۔ تم نے خون کیا میرے دل کا، میرے پاکیزہ جذبوں کا، جو میں نے اپنی رفیق حیات کے لیے دل کے نہا خانوں میں چھپا کر رکھی تھی۔ اب چاہے جتنے بھی جتن کر لو، میرے دل کے شجر پر اعتبار کے پھول کبھی نہیں کھلیں گے۔ برہمی کا اعلیٰ مظاہرہ کرتے ہوئے کسی بھی قسم کی روایت لیے بغیر اسے مجرم ٹھہرا کر وہ کمرے سے بچا چکا تھا۔ بے آواز آنسو اس کے سرخ آرس کو تیزی سے بھگونے لگے۔ گود میں رکھی اپنی سونی ہتھیلیوں کو اس نے غور سے دیکھا۔ محبت کی تتلی قید ہونے سے پہلے ہی ہجرت کر چکی تھی۔ دل پاتال کی گہرائیوں میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا۔ پچھلے کچھ گھنٹوں میں دل میں پروان چڑھنے والی محبت کا یہ تاج محل اس انداز سے ڈھہ جائے گا اسے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ وہ لٹ چکی تھی، مایوس ہو چکی تھی۔ آگے کا سارا راستہ دھر میں لپٹا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اسے کیا کرنا ہے، کس راستے پر چلنا ہے۔ سارے راستے تو وہ خود بند کر کے جا چکا تھا۔ اسے لگا تھا یہ سفر اس کے لیے آسان ہوگا، پیش قدمی کرے گی اور وہ مائل ہو جائے گا، مگر عشق کے راستے بھی کبھی آسان ہوتے ہیں؟ عشق وہ راستہ ہے جو بغیر کانٹوں اور کیلوں کے مسافر کو گزرنے نہیں دیتا۔ زنیرہ بھی اسی راستے کے مسافر تھی۔ قدموں کا لہو لہان ہونا واجب تھا۔ کئی گھنٹے گزر گئے، وہ یوں ہی امید و ناامیدی کے بھنور میں ہچکولے کھاتی رہی۔ گھوڑے کی تیز رفتار کے مانند وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، مگر ارد گرد سے بے ہوش وہ ایک ہی پوزیشن بیٹھی رہی۔ تبھی یکلک انجانے اور طاقتور جذبے نے اس کے روح کے اندر سر ابھارا تھا، ایک ایسا جذبہ جو اس کے خلیوں کو نفرت کے خلاف محبت کی جنگ کا آغاز کرنے پر اکسا رہا تھا۔ اپنے روح کے گملے میں پروان چڑھنے والے اس نئے جذبے کے پھول نے اس کے اندر ایک توانائی بخشی تھی۔ اچانک ہی وہ خود کو بہت مضبوط اور طاقتور محسوس کرنے لگی۔ جس ہتھیلی کو حسرت سے تک رہی تھی، انہیں ہتھیلی سے رگڑ کر اپنے آنسو صاف کیے۔ ٹھیک ہے ولید رحمان، اگر تمہیں سچ اور جھوٹ سے کوئی سروکار نہیں تو اب میں تمہارے سامنے سچ کے گیت کبھی نہیں گاؤں گی، مگر محبت کی بانسری بجانے سے تو مجھے روک نہیں پاؤ گے۔ تمہاری نفرت کو محبت سے جیتوں گی۔ میں زنیرہ ہوں، آسانی سے ہار ماننا میری سرش میں شامل نہیں ہے۔ بے اعتنائی، بے روحی کے لاکھ پہرے لگا لو اپنے دل کی دہلی پر، محبت کی برچی سے وہ وار کروں گی کہ چاروں شانے چت ہو کر کسی زخمی سپاہی کی مانند اپنا سلطنت دل میرے سپرد کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے، اور میں نے بھی فاتح بن کر تمہارے دل کی ملکہ زمین پر ملکہ بن کر راج نہ کیا تو میں سمجھوں گی زرین نام کی لڑکی کوئی تھی ہی نہیں۔
صرف ایک سوچ ہی جو ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ خود سے عہد کرتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی، آنکھیں قومی عزم سے منور تھی، چہرہ جنون کی حد تک کچھ کر گزرنے کی تفسیر بنا تھا۔ اب اسے بے حسی کے برف سے ڈھکے اس مضبوط پربت کو سیر کرنا تھا۔ اس کے دل پر پھیلی بدگمانی کی چادر ہٹا کر پیار اور چاہت کے خوش رنگ پھول سجانے تھے، اور اس سب کے لیے اسے کافی محنت درکار تھی، کافی خون پسینے بہانے تھے۔ یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں تھا کہ بس سوچو اور ہو جائے۔ کچھ بھی کر گزرنے کے لیے دماغ اور ذہنی طور پر بالکل تیار تھی۔ اگلی صبح امید کی کرنوں کا اجال لے کر سورج اس کے گھر بڑی دلچسپ امنگوں سے بھرپور طلوع ہوا تھا۔ عشق کا چولہا پہن کر خم ٹھونک کر وہ میدان میں اتر چکی تھی۔ اسے یقین تھا کہ جیت اسی کی ہوگی، مگر اس جیت میں وقت مہاراج کتنا وقت لیتے اس بات کو جاننے کی وہ مشتاق تھی۔ بہانے بہانے سے وہ اسے مخاطب کرنے لگی تھی۔ تتی کی ماں نے ہر وقت اس کے ارد گرد منڈلاتے پھرتی، اس کے ہر کام میں ٹانگ اڑانا تو جیسے اس کا فیوریٹ مشغلہ بن چکا تھا۔ کبھی اس کی فائلوں کو ادھر ادھر کر دیتی تھی، کبھی اس کے جوتوں کو اسی جگہ چھپا کر رکھتی کہ چاہ کر بھی ولید کو نہ مل پاتی۔ مجبوراً اسے زنیرہ کو مخاطب کرنا پڑتا۔ اس کی اوٹ پٹانگ حرکتوں سے وہ نالاں رہنے لگا تھا۔ اس کے رویے میں آئی تبدیلی ولید کو بری طرح کھٹک رہی تھی۔ پہلے تو وہ ویسی ہی لاپرواہی برت رہی تھی جیسے وہ خود اس کے معاملے میں برتتا تھا، لیکن اب دھیرے دھیرے اس کے اندر بہت تبدیلی آتی جا رہی تھی جو اس کے لیے تشویش کا باعث بنتی جا رہی تھی۔ اس راز جس انداز میں اسے زنیرہ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا، اسے لگا نہیں بلکہ یقین تھا وہ دوبارہ مڑ کر اسے جانب کبھی نہیں دیکھے گی، مگر یہاں معاملہ تو کچھ دوسرا ہی رخ اختیار کرتا جا رہا تھا۔ ایک دن صبح جب وہ سو کر اٹھی تو نظریں بے اختیار ولید کی جانب اٹھ گئی، جو صوفے پر سر سے سینے تک چادر تانے بے خبری کی نیند سو رہا تھا۔ اوف، سوتے ہوئے آپ کتنے پیارے لگتے ہیں شوہر جی، کاش جاگتے ہوئے بھی اتنے پیارے لگتے۔ میرے چیر چبا کر مجھ سے بات کرتے آپ کو پتہ نہیں کیا مزہ آتا ہے۔ خود سے ہم کلامی کرتے اسے نہارتے نہارتے اچانک اس کی آنکھیں چمکی، لبوں پر شرارتی مسکان نے ڈیرے جما لیے۔ کل رات فون پر ہونے والی گفتگو کے دوران اسے پتہ چلا تھا کہ آج اس کی میٹنگ ہے، اور اتنے عرصے میں اس کے ساتھ رہتے ہوئے اچھے سے جان گئی تھی کہ میٹنگ میں اکثر وہ اپنی فیوریٹ بلو کلر کی چیکس والی شرٹ کا انتخاب کرتا تھا۔ پہلی فرصت میں دبے پاؤں الماری کھول کر سامنے ہینگر میں لٹکی بلو شرٹ نکال کر اسے الماری کے اندر والے خانے میں چھپا دی تاکہ ولید چاہ کر بھی اسے تلاش نہ کر سکے۔ پھر ہاتھ جھاڑ کر مسکراتے ہوئے کچن کی جانب چل دی۔ ڈائننگ ٹیبل پر عائشہ بیگم ناشتہ کرنے میں مصروف تھی، باقی افراد کے ناشتے کا انتظام کرنے میں بڑی تیزی سے وہ اپنے ہاتھوں کو چلا رہی تھی۔ تبھی کچن کے دروازے پر نمودار ہوا، امی وہ میری بلو والی شرٹ نہیں مل رہی، پلیز آپ چل کر ڈھونڈ دیں۔ اس کی جھنجھلائی ہوئی آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی، مگر وہ بالکل انجام بنی اپنے کام میں مصروف ہے۔ بیٹا اب تم شادی شدہ ہو، ابھی میں یہ کپڑے وغیرہ نکال کے دوں؟ یہ سب کام تو بیویوں کے ہوتے ہیں، زنیرہ سے بولو چلو شاباش۔ اسے پچکارتے ہوئے دوبارہ سے وہ ناشتے میں مصروف ہو چکی تھی۔ آفس کا ٹائم نکلتے جا رہا تھا، ناچار اسے زنیرہ کو مخاطب کرنا پڑا۔ اپنی تمام تر طبیعت کی بیزاری کے باوجود، اور یہی تو وہ چاہتی تھی، اسے زچ کر کے رکھ دینا چاہتی تھی، اس کی پرسکون دنیا میں تہلکہ مچا دینا چاہتی تھی۔ اگر اس نے اسے بے سکونی کے جزیرے میں قید کیا ہے تو وہ بھی اسے سکون کے سانس نہیں لینے دینا چاہتی تھی۔ سب کام چھوڑ کر ہاتھ جھاڑتے ایک شان بے نیازی سے وہ کمرے کی جانب بڑھ گئی، اور وہ بھی پیچھے پیچھے ہو لیا۔ کمرے میں داخل ہوتے سیدھا الماری کی طرف بڑھ گئی، پھر اس کا پٹ کھول کر ہینگر ادھر ادھر کرتے تھوڑی دیر تک مصنوعی انداز میں اس کے شرٹ کو ڈھونڈنے کی اداکاری کرتی رہی۔ پھر چپکے سے نظر بچا کر نیچے والے خانے سے شرٹ نکال کر اس کے سامنے لہرائی، جو بالکل اس کے پیچھے کھڑا بغور اس کے حرکات و سکنات کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ یہ لے، یہی پھر تو تھی شرٹ تھماتے اس نے لہجے کو بدستور نارمل رکھنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کی خشمگین نظروں نے سر پٹانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اگر یہی ہوتی تو مجھے مل جاتی، ضرور اسے نچلے خانے میں تم نے ہی چھپایا ہوگا۔ اس کے ہاتھوں سے شرٹ چپٹتے ہوئے کڑے تیوروں کے ساتھ بولا۔ وہ آئیں بائیں شائع کرنے لگی۔ دیکھو زنیرہ، میں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی اوٹ پٹانگ حرکتیں کر کے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ خواہ تم اپنا اور میرا ٹائم ویسٹ کر رہی ہو۔ میں نے ایک بار کہہ دی نا کہ میں نے اپنے دل کو بدل کر دیا، اب اس میں دھڑکن کی کوئی گیت نہیں بچ سکتا، اس لیے فضول کوشش ترک کر دو۔ چند ثانیے کے لیے وہ رکا، مگر دوبارہ انگلی اٹھا کر وارن کرتے ہوئے بولا تو اس کے حوصلوں کو پست کرنے کی غرض سے، اپنے راہ سے الگ کر لو، میرا اور تمہارا ساتھ منزل کو نہیں جاتا ہے۔ ہم صرف دنیاوی میاں بیوی ہیں، تنہائی میں ایک اجنبی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور اجنبی کے لیے دیوار گرانے کی کوشش میں خود کو ہلکان مت کرو، اس میں سراسر تمہارا ہی نقصان ہے۔ اپنی بات کہہ کر وہ یہ جا وہ جا، وہ ہکا بکا سی دروازے کے ہلتے پردے کو دیکھتی رہ گئی۔ جس سے گزر کر وہ باہر گیا تھا وہ تو اس کے لوہے کا چنا ثابت ہوتا، جتنا وہ اس کی جانب بڑھنے کی صحیح کرتی اتنی وہ اس کی راہ مسدود کرتا جا رہا تھا۔ خیر دیکھتے ہیں مسٹر ولید، ہم اپنی محبت سے تمہیں جیتے ہیں یا پھر تم اپنی نفرت سے ہمیں ہراتے ہو، مگر اتنی بات یاد رکھنا، محبت جب بھی نفرت سے ٹکراتی ہے، جیت ہمیشہ محبت کی ہوتی ہے۔ زہرے لب بڑبڑاتے ہوئے پھر کچن کی طرف چل دی۔ امی چلے، آپ بھی آرام کر لیں۔ اب میں نے چادر وغیرہ سیٹ کر دیا۔ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر وہ لاؤنج میں عائشہ بیگم کے سر پر کھڑی تھی، جو ولید سے کافی دیر سے باتوں میں مصروف تھی۔ دوسری سائڈ پر صوفے پر براجمان فروا ہاتھوں میں ریموٹ تھامے اپنے پسندیدہ ڈرامے دیکھنے میں کافی حد تک مگن تھی۔ ماشاء اللہ، میرے آرام کا کتنا خیال رکھتی ہے میری بیٹی، اللہ اتنی خوش نوازی کہ دامن تنگ پڑ جائیں۔ وہ اس کے ہر عمل پر دعائیں دیتی تھی، وہ بھی جو ان کے لیے کرتی تھی۔ ہر بار کی طرح آج بھی وہ جھیم گئی۔ وہ ہوش اپنے ماں کے چہرے پر پھیلے طمانینت کو دیکھ رہا، تبھی اس کے پاس پڑا موبائل گنگنا اٹھا، بٹن پریس کر کے وہ باتوں میں مصروف ہو گیا۔ گھٹنوں میں مسلسل تکلیف کی وجہ سے وہ عائشہ بیگم کے آرام کا خاصا خیال رکھتی تھی، ابھی بھی انہیں کمرے تک چھوڑ آنے کا ارادہ رکھتے۔ جو ہی وہ آگے بڑھی، اس کا پیر پٹکا اور لڑکھڑا کر زمین دراز ہو گئی۔ ہلکی سی کرا کر آواز کمرے میں گونجی، کیا ہوا بیٹا، کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟
گھبرا کر عائشہ بیگم اس کے قریبی فرش پر دراز ہو کر پریشانی اور تشویش کے عالم میں اس کے پیروں کو ٹٹولنے لگی۔ فروہ بھی بھاگ کر آئی تھی۔ سب ٹھیک تو ہے بھابھی؟ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ پریشانی کے عالم میں گویا ہوئی۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا، خدا کا شکر تھا کہ زیادہ کچھ چوٹ نہیں آئی تھی۔ مسکراتے ہوئے وہ دونوں کو تسلی دینے ہی لگی، تبھی یکایک اس کی شرارتی رگ پڑ گئی۔ مسکراہٹ مزید گہری ہوتی گئی، مگر پھر ہی فوراً سنجیدہ چہرے پر طاری کرتے بولی، مجھے لگ رہا ہے پیر میں موچ آ گئی ہے امی، اٹھا بھی نہیں جا رہا، کمرے تک کیسے چل کر جاؤں گی؟ مصنوعی آہ بھر کے چہرے پر ڈر کے تاثرات لانے کی اسے بھرپور ایکٹنگ کی تھی۔ کنیکٹر سے ولید کی جانب دیکھا، جو اکثر انجان فون پر محض گفتگو تھا۔ تو بیٹا تمہیں پیروں پر زور ڈالنے کی قطعی ضرورت نہیں، ولید ہے نا، کمرے تک چھوڑ آئے گا تمہیں۔ آخر میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہی کیوں ہے؟ کسی ایک کو تکلیف ہو تو دوسرا سہارا بن جائے، اور کسی ایک کو درد ہو تو دوسرا مرہم بن جائے۔ ولید، زنیرہ کے پیروں میں موچ آ گئی، اسے کمرے تک چھوڑو بیٹا۔ اس کے فون رکھتے ہوئے عائشہ بیگم کا فرمان جاری ہوئی۔ اس کو مدد کرنے کا اس کا قطعی ارادہ نہیں تھا، وہ صاف انکار کرنا چاہتا تھا، مگر فرمان والدہ کی طرف سے آیا تھا اور یہیں پر آ کر وہ بے بس ہو جاتا تھا۔ ان کی دل آزاری کرنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بہت سوچ سمجھ کر ایک بہانہ بنایا، امی فروہ ہے نا، وہ چھوڑ آئے گی بیٹا، وہ لڑکی ذات ہے، بادل نخواستہ اگر زنیرہ توازن برقرار نہ رکھ پائی، دونوں ہی نقصان اٹھائیں گے، اسے بہتر ہے تمہیں چھوڑاؤ، مگر دھیان سے کچھ ہونا نہیں چاہیے۔ اسے ہدایت کا سبق پڑھا کر عائشہ بیگم دھیرے دھیرے چلتی وہاں سے جا چکی تھی۔ فروہ ایک بار پھر ریموٹ لے کر ٹی وی دیکھنے لگی، خود پر ضبط کرتے ہوئے اٹھا، بس اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، چاہے دوسروں کی جان کیوں نہ چلی جائے۔ بڑبڑاتے ہوئے اس تک پہنچا جہاں وہ فرش پر ڈھیر ہو کر بیٹھی تھی، اسے چھوتے ہوئے ہچکچاہٹ کا شکار ہو رہا تھا، بار بار ہاتھ آگے کر کے پیچھے کر لے رہا تھا، اسی ششپنج میں مبتلا تھا۔ تبھی اس کی مشکل ذرا نے دور کر دی تھی۔ دونوں ہاتھوں کا دائرہ اس کے مضبوط کاندھوں کے گرد بنا کر بندروں کی طرح وہ اسے چمٹ گئی تھی۔ اس سے اچانک آفتاب پر وہ بکھلا گیا، اس کی غیر مہذب اور نازیبا حرکت پر کھول کر رہ گیا تھا، مگر وہ کسی بھی بات کی پرواہ کے بغیر اسے چمٹی رہی، مانو اس بات کا خدشہ ہو کہ اگر اس نے ذرا بھی ڈھیلی تو اسے چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ مجبوراً اسے زنیرہ کو ہاتھوں پر اٹھانا ہی پڑا۔ خفت اور شرمندگی سے چہرے پر سرخی چھا گئی۔ ایک چور نظر اس نے بغل میں بیٹھی فروہ پر ڈالی، جو شاید انہیں دیکھ کر ابل پڑنے والے قہقہے کا گلا گھونٹنے کی کوشش میں ہلکان ہو جا رہی تھی۔ وہ اور خفیف ہوا، ایک وقت بھی ضائع کیے بغیر سرپٹ وہ کمرے کی طرف بھاگا اور کمرے میں پہنچے اسے بیڈ پر اچھا کر غصے سے پھنکارا۔ بدتمیزی کی بھی حد ہوتی ہے، اس طرح بھی کوئی چمٹتا ہے بھلا؟ ایسی ایکوٹ سچویشن سے پہلی بار آمنا سامنا ہوا تھا، غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ آپ کا کیا بھروسہ، کیا پتہ نفرت کی زد میں آ کر اب مجھے نیچے ہی گرا دیتے، اسی احتیاطی تدابیر تھی میری طرف سے۔ بے نیازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے زہر لگ رہی تھی۔ سنو، جانے کے لیے مڑا، تب پیچھے سے اس کی آوازیں بنا کر پلٹا۔ کیا ہے؟ وہ کاٹ کھانے کو دوڑا۔ ایک گلاس پانی مل سکتا ہے پلیز؟ مسکین سی صورت بنائے وہ اسے التجا کرتی، وہ صفحہ چٹ انکار کرنا چاہتا تھا، مگر پھر وہی انسانی کے جذبے سے چور آدمی ایک قہر بری نظر اس پر ڈال کر کچن میں چلا گیا۔ واپس آئے تو ہاتھ میں گلاس کے ساتھ پانی کی بوتل بھی تھی۔ دونوں ہی چیزیں اس کے سائڈ پر رکھ کر صوفے پر براجمان ہو گیا۔ آفس کا کچھ وقت کام باقی تھا، وہی نمٹانے کی غرض سے لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گیا۔ زنیرہ اس کا بھیجا فرائی کر کے اندر ہی اندر کافی محظوظ ہو رہی تھی۔ ایک نظر اس نے ولید کی طرف ڈالی، جو کام میں بالکل غرق ہو چکا تھا۔ نیند کی دیوی کا شاید آج آنکھ مچولی کھیلنے کا پلان تھا، نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ اوپر سے بوریت کے مالکان کا حملہ، الگ سے وہ سخت بیزاریت محسوس کر تھی۔ وہاں سر کے ٹیبل پر سے ایک رسالہ اٹھا کر اس نے وقت گردانی شروع کر دی۔ رات انتہائی خاموش تھی، ہوا کی مستی اپنے عروج پر تھی۔ دور تاروں سے سجا آسمان اپنے چاند کو کلیجے سے لگائے اونگ رہا تھا۔ تبھی اچانک بادلوں کو شرارت سوجی، زور زور سے چیخنے لگے۔ زنیرہ نے نظر اٹھا کر کھڑکی کی جانب دیکھا، جہاں ٹپ ٹپ برستا پانی آسمان سے زمین کا سفر تیزی سے طے کرنے لگے۔ شوخ و چنچل پانی قطرے پھولوں پر گرتے تو زندگی کی نئی روح پھونک دیتے ہیں، مگر زمین کے سینے پر گرتے تو پیاسی زمین کو سیراب کر دیتے ہیں۔ مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو اور رات رانی کے پھولوں کے مہک نے ماحول کو ایک دم خوشگوار بنا دیا تھا۔ وہ بھی فتح اس بات میں جھوم اٹھی، رات کی بارش میں بھیگنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ واہ، کتنی خوبصورت بارش ہو رہی ہے باہر، میں تو جا رہی ہوں بھیگنے۔ خوشی سے چیختے وہ کھڑی ہو گئی، اس کی چیخ و پکار ولید پر گرا گزری تھی۔ وہ کچھ کہنے کے لب کھولنے میں تھا، تبھی اس کی نظر اس کے پاؤں پر پڑ گئی۔ ایک منٹ، تمہارے پاؤں میں تو موچ آئی تھی نا، پھر تم کھڑی کیسے ہوئی؟ شک کے کیڑے نے زور سے کاٹا تھا۔ کینہ توڑ نظروں سے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ کچھ پل کے لیے گڑبڑائی، پھر ہکلاتی وضاحت دینے لگی۔ وہ دراصل موچ آئی تھی تو پر چلی گئی، میرا مطلب ابھی میں بیٹر فیل کر رہی ہوں۔ اس کی گھر پر اس نے اصطلاح کی تھی، مگر وہ سب سمجھ چکا تھا۔ کتنی بری بات ہے زنیرہ، شرم آنی چاہیے تمہیں جھوٹ بولتے ہوئے۔ لڑتاڑتے ہوئے اسے غیرت دلاتا، مقابل سے بھی جواب حاضر تھا۔ میں جھوٹ نہیں بولتی، سچ میں۔ جھوٹ سے تو میرا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے جھوٹ سے مجھے اس قدر نفرت ہے کہ جھوٹے برتن دھونے بھی مجھے گناہ لگتا ہے۔ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے مبالغہ آمیزی کی آخری حدود کو اس نے 100 کی سپیڈ سے کراس کیا تھا۔ اس کی آخری درجے کی ڈٹائی پر وہ اش اش کر اٹھا۔ یہ لڑکی اس کی فہم و ادراک سے بالا تھی۔ ایک تعصب بھری نظر اس پر ڈال کر رہ گئی، جو بوتل کی جن کی طرح غائب ہو چکی تھی۔ دوبارہ وہ اپنے کام میں مصروف ہونا چاہتا تھا، مگر ہوا کے جھونکے سے کھڑکی کے پٹ دھڑا دھڑ چالو بند ہو رہے تھے، جو اس کی سماعتوں میں خلل پیدا کرنے کا باعث بن رہے تھے۔ انہیں بند کرنے کی غرض سے وہ اٹھا، جو ہی کھڑکیوں کے سامنے آیا تو سامنے کے منظر نے اسے جکڑ لیا۔
بلب کی مدھم روشنی میں رات کی مدہوش آنچل تلے وہ اپسرا کالے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس بچوں کی مانند گول گول گھومتی رات کی ہی نگری کا کوئی حصہ لگی۔ اس کے حسن میں جانے کیسا تلسم تھا کہ نظریں ایک بار اٹھی تو بس ٹک کر رہ گئیں۔ کمر تک آتی کالی گھٹائیں بارش سے سہم کر اس کے پشت میں پناہ ڈھونڈنے لگی تھی۔ پانی کے ننھے منھے قطرے گلاب چہرے کو چوم کر زمین کے دامن میں جذب ہوتے جا رہے تھے۔ بھیگی رات میں اس کا بھیگا وجود ہوا سلب کیے جا رہا تھا۔ کئی ساعتیں دبے پاؤں گزری تھی مگر اس کا ارتکاز میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی۔ تبھی اچانک بجلی کی کڑاکدار آواز سے وہ جاگا۔ اطراف کا جائزہ لیتے اس نے خود کو ایک دم جبت رسید کی، پھر اپنی بے خودی پر لا حول ولا قوت پڑھتے کھڑکی بند کرنے لگا تھا۔ تم تو پرانی شراب سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی جا رہی ہو۔ اسے پی کر انسان بہکتا ہے مگر تم تو بن پیے بہک آتی ہو۔ کافی دوری بنا کر رکھنی پڑے گی تم سے۔ صحیح معنوں میں اس کے حسن سے خائف ہوا تھا، بڑبڑاتے اپنی سب کو پوزیشن اختیار کر چکا تھا۔ بس کر تو بیٹا، جب دیکھو کوئی نہ کوئی کام مصروف رہتی ہو، تھک جاؤ گی، جاؤ جا کر آرام کرو۔ اور ویسے بھی آج تو کافی مشقت کر لی ہے تم نے، فروہ کو بھی شامل کر لیتی۔ آج اس نے گھر کی تفصیلی صفائی کرنے کی ٹھانی تھی، پردیش چادروں کی نئی سرے سے سیٹنگ کی تھی، گھر کے باقی کے کمرے اور لاؤنج صاف کرنے کے بعد کچن میں ڈھیروں سارا پانی اور ڈھیلے ٹخنوں تک پاجامہ اٹھائے وائپر سے رگڑ رگڑ کر فرش صاف کرنے کے خشوع و خضوع سے مصروف تھی۔ تبھی عائشہ بیگم اس کے قریب آ کر پیار بھری ناراضگی سے گویا ہوئیں۔ رہنے دیں امی، فروہ کو مت ڈسٹرب کریں، اس کے پیپر قریب ہوئے اور ویسے بھی گھر کے کام مجھے اچھا لگتا ہے۔ اب پلیز جا کر آرام کر، بس میرا کام مجھے سمجھے ختم ہونے کے قریب ہے۔ ہنس کر سہولت سے وہ بولی تو عائشہ بیگم کو اس کی بات ماننی ہی پڑی۔ ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی، مگر ذرا جلدی کرو بیٹا، نہیں تو ٹھنڈ لگ جائے گی۔ فکر کے کمبل میں لپٹتی ہدایت اس کے سپرد کر کے وہ کمرے میں چلی گئی۔ سارے کام نمٹا کر وہ جب نکلی تو ایک طائران نظر پورے گھر پر ڈالنا نہ بھولی تھی۔ گھر کا نقشہ ہی بدل گیا تھا، پورا گھر شیشے کے مانند جگمگا رہا تھا۔ یہ ساری محنت اس پتھر دل کے موڑ کو فریش کرنے کے لیے ایک ادنیٰ سی کاوش تھی، مگر کون جانتا تھا کہ گھر کے بدلے ہوئے سیٹنگ کا ذکر بھی چل پڑے گا۔ شام کو جب وہ گھر لوٹا تو اسے دیکھتے ہی زنیر کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ فروہ اور عائشہ بیگم کا حال بھی بدحال ہو گیا۔ گھٹنوں تک پٹیوں سے جکڑا وہ بڑی مشکل سے اپنے دوست کے ساتھ دروازے پر کھڑا تھا۔ اسے اس قدر ناقابل دلدوز حالت میں دیکھ کر تینوں خاتون کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ بیٹا ولید کو کیا ہوا ہے؟ روحان سی ہو کر عائشہ بیگم اس کے دوست سے استفسار کر رہی تھی، جو بڑی دقت اسے صوفے تک لانے میں کامیاب ہو پایا تھا۔ کچھ نہیں ہوا آنٹی، بس ہلکا سا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، لیکن اب ٹھیک ہے، آپ بالکل ٹینشن مت لیں۔ علی ان کے ہاتھوں پر تھپکی دیتے ہوئے تسلی دیتا، جو ایکسیڈنٹ کا سنتے ہی دہل اٹھی تھی۔ مگر یہ سب کیسے ہوا؟ پریشانی ان کے چہرے سے ٹپکی۔ وہ دراصل آنٹی، ہماری کمپنی نے ایک نئی برانچ قائم کی ہے، وہ شہر سے کافی دور پسماندہ علاقوں میں۔ اسی کے سلسلے میں اکثر ہمارا آنا جانا لگے رہتا ہے۔ راستے کافی پیچیدہ اور دشوار ہیں، صرف موٹر سائیکل سے ہی رسائی ممکن ہے وہاں تک۔ اس کے علاوہ کوئی بڑی گاڑی جانے کا تصور ہی نہیں ہے۔ آفس کی طرف سے دیے گئے موٹر سائیکل پر آج بھی ولید ان دشوار گزار راستوں پر سفر کر رہا تھا۔ تبھی اچانک یہ حادثہ ہو گیا۔ شکر تھا کہ میں پہلے سے ہی موجود تھا وہاں اور بر وقت مدد مل گئی۔ ویسے ٹینشن کی کوئی بات نہیں، ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ صرف ہلکا سا فریکچر، جو کہ 12-15 دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں، اس بات کا خیال رکھا جائے کہ آپ لوگ کی یہ پیروں پر بالکل زور نہ ڈالے، ورنہ ٹھیک ہونے میں اور زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی صلاح ان کے گوشے گزار کر کے علی عائشہ بیگم کو فکر نہ کرنے کی تلقین کرتا، جو اب بھی پوری طرح سے مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ بے چینی سے بار بار پہلو بدل رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں امی، آپ ناحق پریشان ہو رہی ہے۔ ان کی حد درجے فکر مندی پر وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ مگر بھائی، آپ کو اچھے سے ڈرائیو کرنی چاہیے تھی نا، دیکھ رہے ہیں کتنی چوٹیں آئی ہیں آپ کو۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فروہ رو دینے کو تھی۔ میں ٹھیک ہوں گڑیا، ٹینشن والی کوئی بات نہیں ہے۔ پیار سے اسے پچکارتے ہوئے باری باری سب کو تسلی بخش جواب دیتا۔ اس دوران ایک غلط نظر بھی اسے زنیرہ پر نہیں ڈالتی، جو بنا پلک کے جھپکائے ٹکٹکی باندھے اسے دیکھے جاتی۔ جاؤ زنیرہ، علی کے لیے چائے وغیرہ کا انتظام کر لو، عائشہ بیگم کہتے ہی وہ چونکی۔ تبھی بیچ میں علی بول پڑا، رہنے دیں آنٹی، ابھی میں گھر جاؤں گا، چائے وغیرہ بعد میں کبھی۔ چل تم یار، کچھ دن آفس آنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، میں بات کر لوں گا آفس میں۔ اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے وہ جا چکا تھا۔ بیٹا زیادہ تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ عائشہ بیگم اس کے قریب بیٹھی فکر مندی سے گویا ہوئیں، جو صوفے کی پشت ٹیک لگائے آنکھیں موند چکا تھا۔ نہیں، زیادہ نہیں ہو رہی، بس ہلکا سا درد ہے، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا جلدی، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ انہیں دیکھتے ہوئے اس نے حتی الامکان لہجے کو نارمل رکھا تھا، ورنہ حقیقتاً دائیں پیر میں گہری مار گئی تھی، جس پر پلسٹر چڑھا کر کچھ دنوں کے لیے ڈاکٹر نے کمپلیٹ ریسٹ کرنے کی صلاح دی تھی، جبکہ بائیں پیر میں صرف 1-2 جگہ خراش آئی تھی۔ فی الحال کچھ دنوں کے لیے بیکار آدمی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ عائشہ بیگم کے کہنے پر اس نے ولید کو تھام کر بیڈ روم تک پہنچا دیا تھا۔ اب اسے وہاں تک کیسے پہنچایا تھا، یہ الگ داستان تھی۔ ایک مضبوط اور توانا مرد کو سہارا فراہم کرتے کرتے وہ ہانپنے لگی، جو اسے دوری بنائے رکھنے کا خود سے عہد کر چکا تھا، پاش پاش ہو گیا۔ اس کے سہارے کے بغیر ایک قدم بھی آگے بڑھنا محال ہو گیا تھا۔ اپنی ایسی حالت پر بے بسی کے احساس تلے دب کر رہا۔ کیسے ہیں اب آپ؟ اسے بیڈ پر احتیاط سے بٹھانے کے بعد فوراً پوچھی تھی۔ بے چینی بے قراری اس کے لہجے سے چھلک رہی تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر دل اندر رو رہا تھا۔ ٹھیک ہوں، سنجیدہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے تکیے درست کرتے ہوئے چادر تان چکا تھا، جو اس بات کا واضح اعلان تھا کہ وہ کوئی سوال جواب دینے کے موڈ میں نہیں ہے۔ چپ چاپ وہاں سے نکل گئی۔ چلنے دینے میں اسے کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ جب کبھی وہ سہارے کے بغیر چلنے کی کوشش کرتا تو در کی ٹیسٹ سے بدن میں چونٹی کی مانند رینگنے لگ جاتی۔
ایک قدم بھی آگے بڑھنا محال ہو جاتا۔ پوری طرح سے وہ زنیرہ پر ڈپینڈنٹ ہو گیا تھا، جو اس کی پرچھائی سے بھی اجتناب برتتا تھا، آج اس کا محتاج بن کر رہ گیا تھا۔ نہانے سے لے کر باتھ روم تک جانے تک وہ اس کے رحم و کرم پر تھا، آدھا کہ کھانا بھی بستر پہ ملتا کرتا، ہر کام کے لیے اس کی طرف دیکھنا کبھی کبھی تو اسے خود ترسی میں مبتلا کر دیتا تھا، کبھی وہ شدید جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جاتا، اور یہی جھنجھلاہٹ جب غصے کی شکل اختیار کرتی تو غصے سے وہ جھڑک دیتا، مگر وہ اس کی کسی بھی رویہ یا رد عمل کی پرواہ کیے بغیر سنجیدگی کا لبادہ اوڑھے خوش اسلوبی سے اپنے سارے فرائض نبھا رہی تھی۔ اس کی عاجز فرمانبرداری پر کبھی وہ شرمندہ ہو جاتا تو کبھی جھیم پہ جھیم پسند نظر آتا۔ بہرحال انہیں لیل و نہار کے ہجوم میں ایک صبح جب وہ واش روم جانے کے غرض سے اٹھی تو زنیرہ نے اپنی خدمات پیش کرنی چاہیے، جسے اس نے صاف انکار کر دیا۔ اب میں کافی حد تک ٹھیک ہو چکا ہوں، خود سے چل سکتا ہوں، ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کیا۔ ہاں مگر پوری طرح سے ٹھیک تو نہیں ہوا نا آپ کا پاؤں، ابھی بھی آپ کو سہارے کی ضرورت ہے۔ غلط، مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی سہارے کے بغیر میں چل سکتا ہوں۔ لہجہ دو ٹوک اور جتانے والا تھا۔ بعض دفعہ ایک سہارا زندگی کی ساری کٹھنائیوں اور محرومیوں کو اپنے آنچل میں سمیٹ کر آگے آنے والی زندگی کے لیے نئی قوت اور توانائی فراہم کرتا ہے۔ دنیا میں ہر انسان ایک نہ ایک سہارے کے ڈور سے بندہ ضرور ہوتا ہے۔ معنی خیزی سے کہتے ہوئے اسے حقیقت کا وہ آئینہ دکھانا چاہ رہی تھی جسے دیکھنے سے وہ نظریں چرا رہا تھا۔ اس کی بات نظر انداز کرتے وہ آگے بڑھا۔ 3 قدم اس نے بڑی دقتوں اور کوششوں سے پار کیا تھا۔ چوتھے کے لیے ہمت جمع کرنے لگا، کیونکہ دائیں پیر پر زور ڈالنے سے دھیرے دھیرے درد کا جال پھیلتا جا رہا تھا۔ میں ایک بار پھر کہہ رہی ہوں، اب بھی کچھ نہیں بگڑا، لے لیں آپ میری ہیلپ۔ اس کی ہٹ دھرمی پر ماتم کرتی اس کے بغل میں کھڑے کھلے دل سے وہ آفر کرتی جس نے ہاتھ دکھا کر روک دیا۔ 14 قدم رکھتے اسے لگا درد کا ایک سیلاب آیا جو سنگ اپنے بہا کر لے گیا۔ ایک کرا تھی جو بے اختیاری میں اس کے ہونٹوں سے خارج ہوئی تھی۔ تبھی وہ برق رفتاری سے اس کے قریب آئی، اس کا دایاں ہاتھ اپنے کاندھوں کے گرد لپیٹ کر سہارا دیا تھا۔ وہ بس کھول کر رہ گیا، آنکھوں میں ہلکی خفگی ہوئی۔ تم پھر آ گئی، میں نے کہا تھا نا کہ کر لوں گا مینج۔ وہ تو دکھ رہی ہے کتنا مینج کر رہے آپ۔ اچھا تو آپ طنز بھی کرنے لگی ہو تو مجھ پر؟ وہ اود کر آیا تھا۔ میں طنز نہیں کری، صرف بتا رہی ہوں، آپ کو بھی پتہ نہیں کیوں طنز لگ رہے ہیں۔ اچھا تو کیا میرا دماغ خراب ہو گیا جو بلا وجہ ہی زبان لڑاؤں گا؟ درد کی شدت سے شاید واقعہ اس کا ذہنی توازن خراب ہو چکا تھا، کچھ بھی اول فول بکے جا رہا تھا۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے میں آپ سے زبان درازی کر رہی ہوں؟ الٹا آپ ہر بات کا غلط مطلب نکال لیتے ہیں اور زبان لڑاتے ہیں مجھ سے۔ وہ تب کر بولتی، اتنے دن سے اس کے نخرے سے آئی تھی تو غصے سے پھٹ پڑی۔ تو کیا تم کیا چاہتی ہو، زبان نہ لڑاؤں، آنکھیں لڑاؤں؟ اتنے غلط موقع پر آ کر زبان دغا دے گئی تھی۔ کہتے کہتے اچانک ہی وہ سٹ پٹایا۔ اسے بے اختیار ولید کی جانب دیکھا جو کچھ حد تک کھسیانہ ہو گیا تھا، اسے موقع مل چکا اس کی ٹانگ کھینچنے کا۔ اسے آئیڈیا برا نہیں ہے، اندر ہی اندر مسکراتے ہوئے اس کا ضرب آزماتی جو اسے حسب توفیق لڑتاڑتے ہوئے انداز میں گھور رہا تھا۔ ایک بات بتاؤ، تم آخری بار سنجیدہ کب ہوئی تھی؟ اس کے بے حد نزدیک کھڑا ہوئے، اتنا کہ دونوں کے درمیان صرف 1 انچ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے نہایت سنجیدگی سے وہ اس سے کچھ استفسار کرتا۔ وہ کچھ کہہ نہ پائی، اس کے وجود سے پھوٹتی محسوس قسم کی مہک متضاد اس کے قربت نے اسے مزید پزل کر دیا تھا۔ فر فر چلتی زبان تالو سے جا لگی۔ خاموشی سے اس نے پلکیں گرا لی۔ کیا ہوا؟ ابھی تو بڑا چڑھ چڑھ کے بول رہی تھی، اب خاموشی کیوں اختیار کر لی؟ اس کی دلی کیفیت سے بے خبر وہ اپنی ہانک کے جا رہا تھا۔ نفی میں سر ہلاتے اسے سہارا دے کر خراما خراما واش روم کی طرف بڑھنے لگی۔ 1 کپ چائے مل سکتی ہے؟ رات کو جب وہ صوفے پر رسالے میں منہ دیا، نہ جانے کیا پڑھنے میں غرق تھی، تبھی مقابل سے ولید کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ پل بھر کے لیے اسے گمان ہوا، منہ سے رسالے پر کر کے بڑے متعجب نظروں سے اس نے اسے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تو کیا وہ اسے چائے کی فرمائش کر رہا تھا؟ یہ سوچتے اس کے دل نے خوشی میں کلا بازی کی۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ بذات خود اس سے مخاطب ہوا تھا، ورنہ اس سے پہلے جتنے بار بھی اس نے اسے مخاطب کیا تھا اپنی مرضی یا خوشی سے نہیں کی تھا، اس کی رچائی ہوئی سازش اور جال میں پھنس کر کیا تھا۔ میں ابھی لائی، کہتے ہی اسے کچن کی جانب دوڑ لگائی۔ بیٹھ کی نشست سے ٹیک لگا کر اس نے آنکھیں مون لی۔ کچھ گھنٹوں سے سر میں بھاری پن محسوس ہو رہا تھا، 1 کپ چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سارے کام اسی کے ذریعے پایا تکمیل تک پہنچ رہے تھے، تو 1 کپ چائے کی فرمائش میں بھی کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ یہی سوچ کر اس نے اسے مخاطب کیا تھا، مگر اس کی حیرت بھری نظروں میں ٹمٹماتے جگنوں سے مخفی نہ رہ سکے۔ وہ بس اس کے ایک انداز تو مخاطب پر گلاب کی مانند کھل اٹھی تھی۔ وہ کیا چاہتی ہے وہ سب سمجھتا تھا، مگر اس نے اس حد تک اس سے دوری بنا لی تھی کہ چاہ کر بھی وہ یہ سب کرنے سے قاصر تھا۔ وہ سوچوں کی وادی میں بھٹکنے لگا، تبھی اپنے بے حد قریب سریلی آواز پر چونکا تھا۔ یہ لے چائے۔ چائے لے کر وہ اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ شکریہ، اسے کپ تھامتے ہوئے رسالے لے کر دوبارہ اپنی نشست سنبھال چکی تھی، جبکہ وہ چائے نوش فرمانے کے بعد لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گیا۔ آفس سے اتنے دن کی غیر حاضری پر کام کا کافی حرج ہوا تھا۔ رسالے کی ورد گردانی کرتے کرتے اچانک ایک ادنیٰ سی شرارت نے زنیرہ کے ذہن میں جنم لیا۔ لبوں کے کناروں پر شرارتی مسکان مچتی۔ رسالہ چہرے سے تھوڑا پرے کر کے آنکھوں کی جھری سے اس کی سمت دیکھا جو کام میں منہمک نظر آیا۔ چپکے سے پاس پڑا موبائل اٹھا کر اس نے میوزک لسٹ میں سے ایک گانا سلیکٹ کر کے پلے بٹن دبایا۔ سکوت سے پر کمرے میں موسیقی کی سریلی آواز اپنا جادو بکھیرنے لگی۔ کتنے بھی تو کر لے ستم، ہنس ہنس کے سہ لیں گے ہم، یہ پیار نہ ہوگا کم، صنم تیری قسم، صنم تیری قسم۔ لیپ ٹاپ سے نظر ہٹا کر شوق کی نظر سے وہ سامنے صوفے پر براجوان سے بے یقینی سے تک رہا تھا، جو بھولی بنی
रसाले को बिला वजह ही उलट पलट कर रही थी। पास वाले मोबाइल से गाने के बोल बड़े नज़ाकत के साथ अदा हो रहे थे, जो कि उसके काम में खलल पैदा कर रहे थे। क्या बेहूदगी है ये, लहजे में खुदरापन दराया। वो इसे सख्त लहजे में बात बिल्कुल नहीं करना चाहता था। इतनी दिनों से वो उसकी तीमारदारी जो जी जान से करती आ रही थी, मगर वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें ज़रूर कर बैठती जो मुकाबले को तैश में लाने के लिए काफ़ी होती थी। हाँ, पता नहीं वो हकीकत में ऐसी तबीयत की मालिक है या फिर उसे करने का कोई हरबा था, वो समझ नहीं पाया। बेहूदगी क्या, रसाला पढ़ना बेहूदगी के समझ में आता है, मसनूई संजीदगी से कहते हुए नहायत मासूमियत से उसने आंखें पटपटाईं। उसके इस जवाब पर वो कमाल जब्त कर गया। बेहूदगी क्या, रसाला पढ़ना बेहूदगी के समझ में आता है, मसनूई संजीदगी से कहते हुए नहायत मासूमियत से उसने आंखें पटपटाईं। उसके इस जवाब पर वो कमाल जब्त कर गया। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। खा जाने वाली नज़र से उसने सेलफोन की तरफ इशारा किया। ओह अच्छा, इस गाने की बात कर रहे हैं। आपको पता है मेरे फेवरेट सॉन्ग है ये, बाय गॉड। और पता है ये, आगे का फिक्र उसके हलक में फड़फड़ा कर रह गया। बड़ी खुख्वार नज़र से वो उसे घूर रहा था, इतना कि उसकी आग बरसाती आंखों के शोलों से झुलस गई थी। अगर आपको डिस्टर्ब हो रहा है तो अभी बंद कर देती हूँ। कोई बात नहीं, खसियानी बिल्ली के मुसादिल झपट कर उसने मोबाइल ऑफ किया था। एक सुकून भरी सांस उसके रोम रोम से खारिज हुई थी। कुछ देर उसकी तरफ तस्फियाना नज़र से तकते रहने के बाद दोबारा अपने काम में मशगूल हो गया। उफ, ये शौहर हार्ड स्टोन, लहजे से मारना तो आता ही था, आंखों से भी घायल करने लगे। बेदिली से रिसाला टेबल पर रखकर सड़ा समूह बनाए वहीं सोफे पर लेट गई थी, मगर एक बार फिर नींद की देवी का कुछ अता पता ना था। ऊपर से सोफे पर एडजस्ट भी नहीं हो पाई थी। जब से उसका एक्सीडेंट हुआ तब से वो बेड पर और ज़नेरा सोफे पर आ गई थी। सोफे पर सोने में उसे काफ़ी दिक्कत होती। सारी रात वक्फे वक्फे से आँख खुलती रही। इस बात का खदशा हर वक्त लगा रहता कि करवट लेने की सही में वो नीचे न गिर पड़े। आज भी नींद की दगा देने पर करवटें बदल बदल कर जब उसकी पीठ दिहाई देने लगी तो झंझला कर उठ बैठी। क्या मुसीबत है, आपको पैर कब तक ठीक होगा, कब आप चलने फिरने के काबिल हो जाएंगे। बैठते उसे सवालों के बौछार कर दिए। उसने साबित कर दिया था कि चाहे जितने भी उसे डांट ले घूर ले, इस बंदी ने नहीं सुधरना था। वो बात हर हाल में करके रहेगी और हक से करेगी। कीबोर्ड पर की गई हरकत उसकी उंगलियां चंद साकत के लिए रुकी। नजर उठाकर उसने मुकाबिल को देखा, जो अजीबोगरीब से मुंह बनाए शरीर कुफर का शिकार दिखाई दे रही थी। ना चाहते हुए भी वो मुस्कुराने पर मजबूर हो गया। मेरे ठीक होने में तुम्हारा क्या मफाद छुपा है। वो दिलचस्पी से इस्तिफसार करने लगे। आपके ठीक होते ही रूटीन मामूल पर आ जाएगी, फिर आप अपनी जगह और मैं अपनी जगह। कम से कम अपने बेड पर मैं सुकून की नींद तो सो सकती हूँ। कितने हकूक से वो उसके कमरे के अशा पर अपनी मलकियत का इजहार कर रही थी। वो बस देखेगी। अच्छा, और जो मैं इतने दिनों से बेआराम रहा, उस सोफे के सबब उसका क्या। वो भी बहस करने के मूड में नजर आया। हाँ, तो मैंने थोड़ी ना पाबंदी आयद की थी, आप पर सो सकते हैं आप बेड पर। तो मैंने भी कौन सा मना किया तुम्हें, तुम भी सो। कहते कहते अचानक उसकी जुबान को ब्रेक लगा। रवानी में वो न जाने क्या फजूल गोई कर देता। पल भर के लिए उसे एक लड़की से खौफ से महसूस हुआ। वो कोई आम लड़कियों में से नहीं थी जो आसानी से शिकस्त की खाई में गिर जाती। वो ऐसी लड़की थी जो हौसलों को पर लगाकर मंजिल के पर्वतों पर पहुंचने का जज्बा भी रखती थी और ताकत भी। उसे जवाब नहीं देती थी, लाजवाब करके रख देती थी। बातों की शदीद शोरीदा लहरों में फंसाकर उभार उभार कर डगोनों से खूब आता था। वो भी उसकी जिद में आता जा रहा था। बेहिसी बेरुखी कहीं मुंह छुपाकर भागने लगी थी। मुझे बहुत काम है, तुम सो जाओ। अपनी खुजालत मिटाते हुए नज़र चुराकर उसने रुख को लैपटॉप से छुपा लिया ताकि उसे मज़ीद डिस्टर्ब ना करे। वो गौर से उसकी हरकतें और चेहरे के बदलते तासुरात को नोटिस करती, फिर हौले से मुस्करा पड़ी। चिच 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 चिच, बेचारे शोहर जी, आपको शायद इल्म नहीं, मैं एक बार जिसे इश्क कर लेती हूँ तो फिर मरते दम तक पीछे नहीं छूटती। फिर आप तो मेरी तीसरी इश्क हुए। इतनी आसानी से तो आपका पीछे नहीं छोड़ सकती। बस ये देखने कि आपकी रूडनेस वाला खोल कितने दिनों में चटकता है। मन ही मन में मुस्कुराते हुए दोबारा सोने की कोशिश करने लगी। मामा को जब वलीद के एक्सीडेंट की खबर मिली तो दौड़े चले आए, साथ ममानी को लाना नहीं भूले। जुनैर ने देखा तो खुशी से फूली नहीं समाई। बहुत पुरजोशी से दोनों का खैर मकदम किया। मामी से वो बहुत नरम और अपनाइत से मिली थी। खिलाफ मामूल मामी ने भी बहुत मोहब्बत से उसे गले लगाया था। बीते दिनों की कड़वाहट और रंजिशों का कोई शायबा तक न था। दोनों के चेहरों पर बाज़ दफ़ा वक्त तवील फासलों के दरमियान मोहब्बत की छोटी सी गुंजाइश निकाल ही देता है। आज फासलों की एक डोर ने दोनों को मोहब्बत के धागों में परो दिया था। दोनों की खातिर तवाज़ुन में से कोई कसर बाकी ना रखी थी। उसको बस नहीं चल रहा था कि दुनिया की सारी चीज़ें दस्तरखान पर लगा कर सजा दे। बेहतरीन ग़ज़ा, मामूल पर दवाएं और उसकी हर वक्त की निगरानी में वलीद भी कदर बेहतर हो गया था। आराम से चलने फिरने के काबिल हो गया था। वो भी दोनों से नहायत अदब एहतराम के साथ मिला था। वलीद का बुर्दबार संजीदा लहजा, रख रखा और जुनैरा का दमकता चेहरा देखकर बख्तियार अली के दिल में ढेरों सुकून उतर आया था। वो अपने फैसले पर उन्हें नाज होने लगा था जो उन्हें जल्दबाजी में आयशा बेगम के किस्म के आगे मजबूर होकर कर लिया था। जुनैरा के बेहद इशार पर भी वो रात के डिनर के लिए नहीं रुके थे। किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में मामा को बाहर जाना पड़ा था, इसलिए फिर भी कभी पर टालकर नहायत खुशगवार माहौल में घर से रुखसती ली थी। तब से वो पूरे घर में तितली की माने उड़ी उड़ी फिर रही थी। कहते हैं ना कि बाबुल की दहलीज का घर कुत्ता भी भटकता है, उससे साल आ पहुँचे तो उसे देखकर बेटियां निहाल हो जाती हैं, क्योंकि बाबुल के दर से होकर आया है। फिर यहाँ तो उसके अपने आए हुए थे जिनके संग उसने अपनी ज़िंदगी की 22 बहारें देखी थी। अब ये बहारें कितनी खुशगवार थी और कितनी ही नहीं।
یہ الگ بات تھی۔ وہ خوش ہر حال میں رہنے کی عادی تھی، مگر اس بار ماما کی آمد پر بہت دل سے خوش ہوئی تھی، اور اسے خوش اور مسرور دیکھ کر ولید کو بھی ایک انجانی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کیوں خوش تھا اس بات کو سمجھنے سے وہ خود قاصر تھا۔ فاصلوں کی لکیر جو اس نے اپنے اور اس کے درمیان کھینچی تھی رفتہ رفتہ ہٹتی جا رہی تھی، جس کا اسے احساس تک نہ تھا۔ اس میں اس بیچارے کا کوئی قصور بھی تو نہیں تھا، وہ تھی ہی ایسی چاروں طرف سے اسے گھیرتی تھی، کبھی اپنی دلکش اور الٹ باتوں سے تو کبھی اپنی جان لیوا اداؤں سے نکلنے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہنے دیتی تھی۔ وہ بس بے بس ہو کر پھڑپھڑا کر رہ جاتا، نہ چاہتے ہوئے اس کے ذہن پر سوار ہونے لگی تھی۔ لاکھ کوشش کے باوجود بھی وہ پہلے بار سرد اور خطرہ لہجہ اختیار نہ کر پا رہا تھا۔ اپنے دل کے اطراف فصلیں جو اس نے تعمیر کی تھیں، ان فصیلوں میں دراڑ کی مکڑی اپنا جال بننے لگی تھی۔ وہ اپنے دل کی بدلتی کیفیت سے خود پریشان رہنے لگا تھا۔ اس سے لا تعلقی کے بڑے بڑے دعوے جو اس نے کیے تھے سب زمین دوز ہوتے نظر آ رہے تھے۔ بہرحال جو بھی تھا، اپنا بھرم قاہرہ پہ گلی وہ اسے نظر چرانے لگا تھا۔ کسی بھی صورت دل کی بدلتی حالت اس پر عیاں کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس بیچ جس محنت، لگن اور خلوص سے اس نے اس کی تمہارداری میں اپنے دن اور رات کو ایک کیا تھا، وہ بے حد مشکور و ممنون ہو گیا تھا، مگر پھر بھی اسے کوئی رعایت دینے کے موقع میں نہیں تھا۔ ولید یہ پہلا بالکل ٹھیک ہو چلے تھے، آواز جانا بھی اسٹارٹ کر دیا تھا۔ اسی بیچ سفیر کی والدہ کو اس کے ایکسیڈنٹ کی اڑتی اڑتی خبر ملی تو وہ بھی مزاج پرسی کے لیے دھمکی، آئے ہائے دیورانی جی، اپنا سے بھی ایسا کیا بہر کے بچے کو چوٹ لگی اور تم نے بتانے کی زحمت تک گوارا نہیں کی؟ وہ تو بھلا اس کے دوست علی کا جو اس کی مٹبھیڑ سفیر سے ہوگی اسی نے ہمیں بتایا۔ پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے لگاتے سارا شفقت کی پٹاری کھولنا نہ بھولی تھی۔ معذرت چاہتی ہوں بھابھی، وہ دراصل اس کی ناقابل حالت میں دیکھ کر میں حواس باختہ ہو گئی تھی، کسی بات کا ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ عائشہ بیگم پشیمانی سے وضاحت دینے لگی، پھر کافی دیر بعد یاد آنے پر گویا ہوئی، یہ بتائیں سفیر کیسا ہے اور آپ کو باہر سے ہی چھوڑ کر کیوں چلا گیا؟ کم از کم اندر آ کے میں ایک بار اپنی جھلک ہی دکھلا جاتا۔ پیار بھری خفگی سے وہ گویا ہوئی، سفیر کا ذکر بیچ میں چھینتے وہ اپنے دل کے پھولے پھوڑنے لگی۔ سفیر کو اتنی فرصت ہے کہاں جو 2 گھڑی ٹک کر میرے ساتھ دکھ سکھ کی باتیں کر لیں؟ اسے بیوی کے نخرے اٹھانے سے فرصت نہیں ملتی، کیا دوسروں کو کیا کوئی خاک وقت دے پائے گا؟ میں تو اس وقت کو کوسوں جب وہ بہو بن کر میرے گھر آئی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ سب خیریت ہے بھابھی؟ اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے کیا آپ لوگ کے ساتھ؟ تشویش بھرے لہجے میں استفسار کیا تھا۔ ابھی شادی ہوئے عرصہ ہی کتنا ہوا تھا جو اس کی شان میں قصیدے پڑھے جانے لگے تھے؟ رویے کی بات کرتی ہو عائشہ؟ رویہ تو چھوڑو، اس کا تو بس چلتے 1 منٹ نہ لگائے گھر چھوڑنے میں۔ ہم بوڑھوں کا وجود کھٹکتا ہے اسے، ہمارا محلہ بھی مڈل کلاس لگتا ہے۔ اپر ایریا میں اپنے باپ کی طرح دیا گیا فلیٹ میں شفٹ ہونا چاہتی ہے تاکہ اپنی مرضی کی زندگی گزار سکے۔ اتنے ارمانوں سے اسے بہو بنا کر لائی تھی، سوچا تھا سفیر سے پسند کی شادی کی، اسی نے تو اسی کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بوڑھوں کا بھی لحاظ کر جائے گی، مگر وہ تو بڑی بغیرت نکلی۔ کھانا پکانے سے تو اسے سخت پرکاش ہے، آئے دن ہوٹلوں کی چکر لگاتی ہے۔ سفیر بھی تنگ آ چکا ہے اس کا زیادہ نہ ماحول سے، باہر کا کھانا کھا کھا کر اس معصوم بیچارے کی طبیعت مزل رہنے لگی ہے۔ اگر کسی بھی چیز کو سمجھانے لگتی ہوں تو میڈم سائمہ کو لگتا ہے میں اس پر بے جا روک ٹوک لگا رہی ہوں۔ گھر کے کسی بھی کام میں ہاتھ لگانے سے جیسے قسم کھا کے رکھی ہوئی ہے۔ مجھ بوڑھیا میں جتنی سکت ہے اتنا کام کرتے رہتی ہوں، باقی کے اضافی کاموں کی نوکرانی ہائر کی ہے۔ سفیر سے شکایت نہیں لگاتی ہوں، اس کی خواہ دونوں کے مابین چپکلش کا ذریعہ نہیں بننا چاہتی۔ ویسے بھی پہلے سے وہ اس کی حرکتوں سے نڈھال رہنے لگا اور مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ پیشانی پر ہاتھ مار مار کر وہ اپنا دکھڑا روتی۔ اتنے برسوں میں پہلی بار عائشہ بیگم نے کہ جیٹھانی کو نڈھال و پریشان اور زندگی سے بیزار دیکھا تھا۔ وہ جو ہر وقت روب میں رہنے والی، ایک حرف اپنے اوپر برداشت نہ کرنے والی، آج بھر بھری ریت کی مانند ڈھے گئی تھی۔ صحیح کہا ہے کسی نے، اولاد کا غم ایسا ہے جو قبر میں بھی چین نہیں لینے دیتا ہے۔ یہ خبر سن کر حقیقی معنوں میں عائشہ بیگم کو ملال ہوا تھا۔ بھلے ہی ان کے تعلقات مثالی نہ تھے، مگر انسانیت کے ناطے سے انہیں ان کا دکھ اپنے دل پر محسوس ہو رہا تھا۔ سوائے تسلی کے وہ اور دے بھی کیا سکتی تھی، سو وہی دے رہی تھی۔ وہ جو چائے کی ٹرالی گھسیٹتی ہوئی لاؤنج کی جانب آئی تھی، سناٹے میں رہ گئی۔ جو سنا تھا اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ ابھی دن ہی کتنا ہوا تھا اسے زنیرہ کو ٹھکرائے ہوئے، آج وہ خود بھی زندگی کے ہاتھوں بری طرح ٹھکرا دیا گیا۔ انسان چاہے جتنی ترقی کر لے، چاہے جتنا ماڈرن ہو جائے، چاہے چاند پر ہی کیوں نہ پہنچ جائے، مگر ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے۔ اس کے ظاہری پہناوے پر تنقید کرتے ہوئے سفیر نے سو کالڈ ماڈرن لڑکے کا انتخاب کیا تھا جو اس کے ساتھ ہائی سوسائٹی میں موو کر سکے، مگر آج وہی اسی ماڈرن لڑکے کے ہاتھوں ایک کھلونا بن کر رہ گیا تھا، ایک ایسا جانور بن کر رہ گیا تھا جو نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ سفیر پر خدا کی مار پڑتی، بہت جلد پکڑا گیا تھا وہ خدا کی بارگاہ میں۔ بہرحال اس کی حالت جان کر نہ ہی زنیر کو خوشی محسوس ہوئی تھی اور نہ ہی اس کے اندر طرز کے جراثیم پیدا ہوئے تھے۔ انسان جو ہوتا ہے وہی کاٹتا ہے، جو غلطی کرتا ہے خمیازہ بھی وہی بھگتتا ہے۔ کچھ دنیا میں ہی بھگت کر باعث عبرت بن جاتے ہیں اور کچھ دنیا کے اس بار آخرت کے لیے چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ سر پر دوپٹہ اچھے سے اوڑھ کر سست قدموں سے ٹرالی گھسیٹتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب پیاس کی شدت سے اس کی آنکھ کھلی تھی، حلق صحرا کے مانند خشک ہو گیا تھا۔ مندی مندی آنکھوں سے اس نے لائٹ آن کرنا چاہی، مگر یہ کیا، لائٹ تو پہلے سے ہی آن تھی۔ آنکھوں کو مسلتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھا۔ ایک تیرانہ نظر اس نے پورے روم میں ڈالی جہاں ایک کونے مسلح بچھائے وہ خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے میں مصروف تھی۔ وہ بڑے انہماک سے اسے دیکھنے لگا۔
بادامی رنگ کے دوپٹے کو نماز کے اسٹائل میں باندھے دونوں ہاتھوں کو جوڑے، نہ جانے وہ خدا سے کیا مانگ رہی تھی۔ اسے غور سے دیکھتے ہوئے پہلی بار اسے ادارک ہوا تھا کہ وہ نہ صرف بلا کے خوبصورت ہے بلکہ پرنور بھی ہے۔ یہ اسی ایک اضافی خاصیت ہے جو خدا کی طرف سے کسی کسی کو دستیاب ہوتی ہے۔ پلکنا چمکنے والی آنکھوں سے مسلسل اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے مدبر چہرے پر نظریں گاڑے اور سوچوں کے دھارے میں بہنے لگا۔ سوچوں کا تسلسل اس وقت ٹوٹا جب وہ اس کے سر پر کھڑی کچھ پوچھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کچھ چاہیے آپ کو؟ ہاں، وہ چونکا، مجھے پیاس لگی تھی۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، پانی سے لباب گلاس اس نے اس کے سامنے پیش کر دیا۔ اس کے فرمانبرداری کا ایک بار پھر قائل ہو گیا تو اس کے منہ سے نکلنے والی ہر فریاد کو جھٹ پٹ پورا کر دیتی تھی۔ اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنے سے لے کر وہ اس کی ماں اور بہنوں کو بھی دل سے خیال رکھتی تھی۔ پورے گھر کو اس نے محبت، چاہت اور احترام کی لیڈی سے باندھ رکھا تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر نہ جانے کیوں ڈھیروں پیار آیا تھا۔ کیا ہوا؟ اسے گمسم اور کسی گہری سوچ میں ڈوبا دیکھ کر اس نے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر ایک سانس میں سارا پانی پی لیا، پھر سائڈ ٹیبل پر گلاس رکھتے پوچھ بیٹھا۔ تم کیا کر رہی تھی ابھی؟ صرف بات کو بڑھانے کی غرضی سے پوچھا تھا، نہ جانے کیوں آج اسے اس بات کرنے کا دل چاہ رہا تھا، جبکہ اس کے مخاطب ہونے پر وہ اندر سے جی اٹھی تھی، مگر اپنے تاثرات کو قابو پاتے ہوئے رسان سے جواب دیا۔ نماز پڑھ رہی تھی۔ اتنی صبح؟ بے اختیار اس کے لبوں سے پھسلا تھا، شاید ذہن پوری طرح بیدار نہیں ہوتا یا پھر سوچوں کے بوجھ تلے اسے کچھ سجا ہی نہیں دیا، مگر بہرحال جو بھی تھا کہہ کر پچھتایا۔ فجر کی نماز غالباً صبح ہی پڑھی جاتی ہے۔ اس کی غائب دماغی پر ماتم کرتے اسے بڑے تہذیب و تمیز کے دائرے میں اسے ذلیل کیا تھا، وہ خفیف ہوا۔ اوہ سوری، ایکچولی اتنی صبح میں جلدی کسی کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا نا، اس لیے۔ بہت ہی بھونڈا جواز دیا تھا اس نے اس کی بات کر۔ واقعی آج وہ شاید اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ دیکھیں گے کیسے، آپ خود جو سو رہے تھے، شوخی سے کہتے ہوئے اسے بھگو کر مار رہی تھی۔ وہ خود اپنی جگہ چور سا بن کر رہ گیا تھا۔ واقعی کہتے ٹھیک رہی تھی، بہت ہی کم ایسا موقع ہے جب اس نے فجر کی نماز ادا کی ہو۔ فجر کا منہ دیکھنا تو بس رمضان کے بابرکت مقدس مہینوں میں نصیب ہوتا تھا، وہ بھی عام مسلمان سے مختلف نہ تھا، جو اکثر و بیشتر فجر کی نماز نیند کی میٹھی نیند میں گواہ بیٹھتے ہیں۔ خجالت سے وہ اپنا سر کھجانے لگا۔ ابھی تک ایک بھی لفظ اس کے منہ سے صحیح سے نہیں نکلا تھا، شاید وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھا یا پھر اس سے پہلی بار خود سے بات کرنے کی کوشش کرتا، اس لیے بولنا کچھ اور چاہتا تھا، نکل کچھ اور رہے تھے۔ آگے بات کرنے کا سلسلہ ترک کرتے دوبارہ لیٹنے میں اس نے عافیت سمجھی۔ ویسے بھی اس سے بات کرنے کے لیے مکمل ہوش و حواس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کا بغیر کچھ کہے یوں چپ چاپ لیٹ جانے پر وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ عجیب شخص ہے، پہلی مرتبہ تو جناب نے پہل کی تھی بات کرنے میں، وہ بھی ادھوری۔ خیر سے وہ بھی دن آئے گا جب آپ صرف بات نہیں کریں گے بلکہ میرے عشق میں بھرنے والی آہیں بھی سنائیں گے۔ مسکراتے ہوئے ایک نظر لیٹے ولید پر ڈال کر اس شال سے تصویر ڈھونڈنے لگی تھی، پھر چپل پہن کر دبے پاؤں دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ بغل والے کمرے میں روز کے معمول کی طرح لائٹ جلی ہوئی تھی اور دروازہ اد کھلا تھا جہاں سے لائٹ کی پتلی لکیر لاؤنج تک پہنچ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی عائشہ بیگم بھی اندر نماز پڑھی ہوں گی۔ گھر میں دو ہی افراد تھے جو پنجگان نماز کے پابند تھے، باقی تو دو نفوس اکثر کاہلی کی زد میں آ جاتے تھے۔ لاؤنج کا دروازہ عبور کرتے ایک فرحت انگیز جھونکوں نے اس کا پرتپاک استقبال کیا۔ ٹھنڈی ہوائیں چہرے کو نرمی سے سہلانے لگی۔ دوپٹہ اسی اسٹائل میں باندھے ہاتھ میں تسبیح کے دانے گراتے ہوئے چہل قدمی کرنے لگی۔ نماز سے فارغ ہو کر کچھ وقت خدا کی تخلیق کے اس حسین و دلکش منظر کے بیچ گزارنا اس کا حصہ بننا اس کا روز کا معمول تھا۔ پورا کمپاؤنڈ بیلوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہوا کے دوش پر جھومتے رنگ برنگے پھول اور حمد و ثنا بیٹھتے چہچہاتے پرندے ذہن کو تر و تازہ اور خوشگواری سے دوچار کر رہے تھے۔ کتنے خوش بخت ہوتے ہیں کچھ لوگ جب سارا عالم نیند کے مزے لوٹ رہے ہوتے ہیں، تو کچھ ایسے سیانے بھی ہوتے ہیں خود کو بیدار صرف اور صرف خدا کی رحمت لوٹنے اور رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور ان خوش بختوں میں زنیرہ کا بھی شمار ہوتا تھا۔ اندھیرے کی سرمئی چادر ہٹا کر انگڑائی لیتا سورج جب بیدار ہونے لگا تب اسے کچن کا رخ کیا۔ کل رات اس کی فرینڈ کی فون آیا تھا، آج اس کی سالگرہ تھی، اسے فنکشن میں آنے کے لیے کافی اصرار کر رہی تھی۔ عائشہ بیگم کو اجازت نامہ ملتی اس نے اس آنے کے لیے ہاں کہہ دیا تھا۔ چونکہ فنکشن دن کا تھا اس لیے پیروں میں فر کی بجائے وہ تیزی سے کام کرنے لگی تھی۔ آج سنڈے تھا، ولید اور فروا دونوں ہی دیر سے سو کر اٹھے تھے۔ سب کو ناشتے سے فارغ کروانے کے بعد وہ تیار ہونے چل دی۔ بات سنیں، دوپہر کے وقت جب وہ صبح کے اخبار کا بچا ہوا مواد اس وقت پڑھنے میں غرق تھا، تبھی عقب میں وہ نمودار ہوئی۔ جی فرمائیے۔ صاحب کو پوزیشن میں تبدیلی لائے بغیر گمبھیرتا سے کہتے ہوئے لہجہ نہایت سرسری تھا۔ آج میری فرینڈ کی سالگرہ، کیا آپ مجھے پلیز ڈراپ کر دیں گے؟ اس کے گھر تک زیادہ فاصلہ نہیں، اس کا ہمارے گھر سے بس یہیں ہائی وے کے پاس والی گلی میں سمجھیں۔ اس نے اخبار سے نظر ہٹا کر اس کی جانب دیکھا جو ہمیشہ کی طرح سیاہ بایا میں مقید تھی۔ اتنی منموہک ادا، مسموع سپر چہرہ، لجاجت اور منت سے بھرپور انداز، جیسے اس بات کا خوف ہو کبھی اسے لے جانے سے انکار کر دے گا، تو کیا وہ اس حد تک کٹھور دل سمجھتی ہے کہ وہ اس کی بے ذرے سی درخواست بھی پوری نہیں کر سکتا؟ اسے لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے کر مسل دیا۔ وہ انکار نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ ہی انکار کی پوزیشن میں تھا۔ جس طرح سے اس کے گھر والوں کو اپنی جان سے بڑھ کر خیال رکھا تھا، اس کے عوض یہ کچھ بھی نہ تھا، مگر فوراً حامی بھر لینا بھی اسے صحیح نہیں لگا۔ فروا کو لے کر چلی جاؤ اور پھر امی کے ساتھ چلی جاؤ، مجھے لے جانا ضروری ہے کیا؟ اس کی بات فوراً مان کر اسے کسی بھی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اپنی بات سنجیدگی سے اسے گوشے گزار کر کے دوبارہ سے اخبار کی طرف متوجہ ہوا۔
تھوڑا اور منٹ سماجت کا وہ اندر ہی اندر خواہشمند تھا۔ فضا کے پیپر چل رہے ہیں، پڑھائی میں مصروف ہے اور امی آرام فرما رہی ہیں۔ ویسے بھی ایسے فنکشن میں جانے سے وہ اکثر وہ پرہیز کرتی ہیں۔ اگر آپ نے نہیں جانا تو صاف الفاظ میں انکار کر دیں، بہانے کا سہارا نہ لیں۔ خفگی سے وہ گویا ہوئے، جس خوف کے تحت وہ کہنے سے کترا رہی تھی وہی ہوا۔ پہلی بار اتنی ماں سے ایک فرمائش کی تھی، اس میں بھی صرف زبان خراب ہوئی۔ نین کٹورے چھلکنے کو بےتاب ہو گئے، خود پر قابو پاتے ہوئے مضبوط لہجے بولی، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ نہیں ڈراپ کریں گے تو میں نہیں جا پاؤں گی تو یہ صرف آپ کی خام خیالی ہوئی۔ میں زنیرا ہوں، اتنی آسانی سے ہار ماننا میری خصلت میں شامل نہیں ہے، اور ویسے بھی رکشے والوں کا ایجاد شاید ایسے مواقع پر ہم جیسے لوگوں کے لیے ہوا ہے۔ وہ اسے سے کہہ کر جانے کے لیے مڑی مگر فوراً پھر پلٹی، اور ہاں امی سے کہہ دینا فکر نہ کریں میری، میں جلدی آ جاؤں گی۔ تن فن کرتی وہ باہر نکلی۔ وہ ساکت و جامد نظر سے اسے دیکھتا رہ گیا، جو بجلی کی مانے آنن فانن یہاں سے کوچ کر گئی تھی۔ اسے تو کچھ اور ہی سوچا تھا مگر ہو کچھ اور گیا۔ اسے لگا تھا کہ اس کی زیادہ نہیں تھوڑی بہت محنت سماجت تو ضرور کرے گی اور وہ بے دلی ظاہر کرتے ہوئے تیار ہو جائے گا، مگر یہاں تو اپنی چال خود پر بھاری پڑ گئی۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اتنا شدید رد عمل دیکھنے کو ملے گا۔ خود پر بے تحاشا غصہ ہے، کیا ضرورت تھی اس کے سامنے اتنا اکڑ دکھانے کی؟ سیدھا ستمان جاتا تو کیا جاتا؟ اب پتہ نہیں وہ کہاں رکشوں کے دھکے کھاتی رہی ہوگی۔ دل ایک دم خود ساختہ شرمندگی کے احساس سے گھر گیا۔ ایک پچھتائی والی بے چینی تھی جو کیل کی مانے اس کے من میں کھپ گئی تھی۔ اس کے پیچھے جا بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر پوچھ لیتی اب کیا لینے آئے تو کیا جواز دیتا؟ اب اس کا صحیح سلامت گھر پہنچے تک انتظار کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ بے دلی سے اخبار اٹھا کر الٹنے پلٹنے لگا۔ بےتابی سے اس کی نظریں بار بار گھڑی کے ارد گرد گھوم رہی تھیں۔ کانٹے تو مانو کچھوے کے رفتار کو بھی مات دے رہے تھے۔ اللہ اللہ کر کے 3 گھنٹے ہو چلے تھے مگر اس کے آنے کے کچھ آسان نظر نہیں آ رہے تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ امی سے جا کر اس کے بارے میں پوچھے یا کچھ دیر اور بیٹھ کر انتظار کرے۔ پھر کچھ دیر اور بیٹھ کر انتظار کرنے کا اس نے سوچا۔ بے چینی جب حد سے سوا ہونے لگی تب اس نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی چالو کیا۔ ٹی وی پر بھی کچھ ڈھنگ کی فلمیں نہیں آئی تھی یا پھر اس کا من کہیں اور نہیں لگ رہا تھا۔ چینل کی سرچنگ کرتے کرتے اچانک ایک نیوز چینل پر ریموٹ سے بھرا اس کا ہاتھ پل بھر کے لرزا۔ ہائی وے پر ٹرک اور رکشے کے زبردست قسم کے تصادم سے قریب جوڑ کے لوگوں میں پھیلی ڈر اور خوف کی لہر۔ رکشے میں موجود ڈرائیور اور پچھلی نشست پر سوار خاتون پوری طرح سے زخمی حالت میں پائے گئے، جبکہ ٹرک ڈرائیور ابھی تک فرار۔ ٹی وی اینکر سنسنی پھیلاتا گلا پھاڑ پھاڑ کر سوٹ پونک رہا تھا۔ ولید کو لگا زمین نے اس کے قدم کو سختی سے جکڑ لیا ہے۔ پھٹی پھٹی نگاہوں سے وہ ٹی وی کی طرف دیکھ کر جہاں اب موقع واردات کا دل دہلا دینے والا منظر دکھایا جا رہا تھا۔ ہر سو افراتفری، شور شرابے، جنگ حفیر کے سیلاب میں ڈوبتے بچے اور بوڑھوں کی آہو بکار آسمان کو بھی لرزا رہا تھا۔ اس کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی تھی۔ اس کی ہر آسان نظریں اسکرین پر مرکوز تھی۔ تبھی پاس بڑا موبائل چنگھاڑنے لگا۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے فون سامنے کے ان نون نمبر سے کالنگ آ رہی تھی۔ دل ایک انہونی کے احساس سے دھڑکا۔ اپنے خدشات کی تصدیق کے خیال سے ہی وہ کام کیا۔ رنگ بج بج کر دم توڑ گئی مگر وہ ہنوز فون ہاتھ میں تھامے بیٹھا رہا۔ کچھ وقت بعد جب ذہن کچھ سوچنے کی قابل تو پھرتی سے اٹھا اور گاڑی کی چابی لے کر دیوانہ وار باہر کی طرف بھاگا، مگر دروازہ کھلتے ہی پھٹتے حیرت سے دنگ رہ گیا۔ سامنے ہوئے بیزار سے چہرہ لیے کھڑی تھی۔ اف اللہ، کسی قدر گرمی ہے، میرا تو دم گھٹے جا رہا ہے۔ بے نیازی سے خود کلامی کرتے ہوئے ایک ہاتھ کو پنکھا بنائے جھلس رہی تھی۔ تھالی بڑبڑانے میں مسلسل جاری تھا۔ کچھ دیر تو وہ اسے حیرت سے تکتے رہا مگر دوسرے پل اس نے اپنے پرشو باہوں میں اس کے نازک سراپے کو سختی سے بھینچ لیا، جبکہ اس اچانک رفتار پر وہ حیرت سے مجسمہ بن گئی۔ میں ڈر گیا تھا، مجھے لگا میں نے تمہیں کھو دیا۔ اسی سختی سے بھینچے جذب کے عالم میں اس کے کانوں کے قریب وہ سرگوشی کر رہا تھا۔ اسے سامنے پا کر ولید کے چہرے پر جو سکون آیا تھا اسے دیکھنے لائق تھا۔ کسی دروازے پر ہونے والی مستقل دستک کے مانند اس کا دل ابھی بھی دھڑاتا ہوا دھڑک رہا تھا، جس کی گونج اسے دل تک بآسانی پہنچ رہی تھی۔ اس کے گرم سانسوں کے تھپیڑے زنیرا کے چہرے کو جھلسا گئے۔ حیا کی لالی سے سرخ آرز دہک اٹھے۔ پلیز کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کے مضبوط باہوں میں وہ کسمس آئی مگر وہ جیسے ارد گرد سے بے نیاز اس کے ہونے کا احساس اپنے اندر کہیں بہت اندر اتارتا جا رہا تھا۔ پلیز کوئی دیکھ لے گا۔ شرم نے پلکوں پر قبضہ کر کے پلکوں کو مزید جھکا دیا۔ بے چارگی سے کہتے ہوئے آنکھ کا نکیوں سے اطراف کا جائزہ لینے لگی۔ خفت سے سرخ ہونٹوں کو دانتوں سے کاٹ ڈالا مگر وہ تو جیسے اپنے آپے میں ہی نہیں تھا۔ بڑے جذب کے عالم میں اسے ڈھانپ رکھا تھا مگر جیسے اس بات کا خدشہ ہو کہ ابھی اسے چھوڑا اور ابھی وہ نظر سے اوجھل ہو جائے گی۔ بڑی محنت اور مشقت کے بعد وہ اسے دروازے تک اندر تک لانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ کیا ہوا ولید، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ اس کے الگ ہوتے ہی وہ پوچھ بیٹھی۔ آج پہلی بار اسے اتنا بدحواس اور بے چین دیکھا تھا۔ سوالیہ نگاہیں اس پر ٹک گئی تھی جو اپنے حواس پر قابو پانے کی حتی الامکان کوشش کر رہا تھا۔ کیا ہوا بتائے نا؟ محبت سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے معصومیت سے اس نے دوبارہ استفسار کیا۔ اس کے دوبارہ پوچھنے پر خود پر باندھ نہیں باندھ پایا۔ اس کے جانے سے لے کر اب تک کی پوری رویداد منو من اس کے گوشے گزار کر دی۔ تو یہ بات ہے۔ پوری بات سنتے ہی اس نے بھویں اچھ گئی، پھر یک اس کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ ڈول گئی۔ شوخی سے گویا ہوئی، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا نا، بغیر کسی محنت کے میرا پیچھے چھوٹ جاتا آپ سے۔ شٹ اپ یار، میں واقعی ڈر گیا تھا۔ اس نے جھڑکا اس کا مذاق شاید اسے بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ وہی تو میں پوچھنا چاہتی ہوں ولید صاحب، کیوں ڈر گئے تھے آپ؟
कल तक तो आप मेरी शक्ल तक देखने की रुदाद नहीं थे, मुझसे बात करना भी आपकी तबीयत पर नागवार गुजरता था, तो आखिर ये बेचैनी और बेकरारी क्यों? क्यों मुझे खो देने का डर यकायक आपके अंदर जाग गया? लब भींच कर संजीदगी से कहते हुए गर्म लोहा देकर उसे वार किया था, जो सीधे निशाने पर जाकर लगा। बेचारगी और बेबसी से वो अपने चेहरे पर हाथ फेरने लगा, फिर ठंडी सांस भरते हुए कुछ सोचकर उसके करीब आया। आओ इधर बैठो। दोनों मजबूत हाथों से उसके नाजुक कांधों को थामकर निहायत नरमी से सोफे पर बिठाते हुए वो खुद उसके सामने पंजों के बल जमीन पर बैठ गया। कुछ लम्हा उसकी बेयकीनी की पानियों से भरी आंखों में देखते रहने के बाद आहिस्तगी से उसके लब खुले। मैं थक चुका हूँ जुनैरा, खुद से जंग करते करते, खुद से नज़र चुराते चुराते। अब मुझ में सकत नहीं रही, मैं हार मानता हूँ, खुद को तुम्हारे हवाले करता हूँ। किसी हारे हुए जवारी की माने बड़ी फराखदिली से वो अपनी शिकस्त तस्लीम कर रहा था। उसने फातिह नज़र से सामने लुटे पुटे बैठे वलीद को देखा, जो अपनी हार की तरफ बड़ी सच्चाई और ईमानदारी से कहा था। जो ख्वाब उसे रोज़ जागती आंखों से उसे रात की तन्हाई में देखे थे, आज ताबीर उसकी नज़रों के सामने थी। जो अहद उसने खुद से किया था, आज कामिल का पिराहन डालकर उसकी नज़रों के सामने खड़ा हो गया था। यही तो वो चाहती थी, इसी चीज़ की तो मुतमन्नी थी। दिल में ढेरों सुकून उतर आया था, जो गलती नादानी में उससे सरजद हुई थी, उसका मुदावा उसने कर दिया था। उसकी कोशिश रायगा नहीं गई थी, उसके मकासद में अल्लाह ने उसे कामयाब और सुरखरू किया था। आपने कहा था ना कि अब आप मुझ पर कभी एतबार नहीं करेंगे, फिर क्या हुआ? इतनी जल्दी मूड भी बदल गया आपका, इतनी जल्दी मुझ पर एतबार भी आ गया? आज हिसाब किताब का दिन था, फिर वो पीछे पीछे कैसे रह जाती? चुपते लहजे में कहते हुए उसके कहे गए लफ्ज़ों का हिसाब मांगी थी। एतबार तो मुझे अवलीन दिनों से ही तुम पर था। इतना अर्सा तुम्हारे साथ रहते हुए इस बात की वाकफियत तो हो ही गई थी कि तुम इस किस्म की लड़की हरगिज़ नहीं हो, जैसे आपने आपको फ़ोन पर जाहिर किया था। मगर एक ही सवाल जहन के दरीचों पर बार बार कचूके लगाए रखता कि फिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों अपने बारे में इतनी गलत बयान से काम लिया? आखिर किस मजबूरी के तहत तुमने इतना बड़ा कदम उठाया? मगर उस दिन जब तुमने सफ़ीर और किसी से आगाह करके मेरी गलतफहमी दूर करने की कोशिश की थी, उस दिन मुझे इन सवालों का जवाब भी मिल गया था। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, तुम तक जाने वाले सारे रास्ते में नफरत से बंद कर चुका था। मैंने खुद को तुमसे बहुत दूर कर लिया था, इतना कि तुमसे बदजन हो चुका था। तुम्हारे करीब ले जाने वाले हर उस चीज़ का काम को काटता चला गया जो तुम्हारे करीब ले जाने का सबब बनती। मगर मैं भूल गया था कि इंसान के चाहने या ना चाहने से क्या होता है। होता तो वही है जो रब चाहता है। ये भी दो आलम की तरफ से एक नायाब अतिया है कि शादी जिन भी हालात में हो, निकाह के दो बोलों में इतनी ताकत होती है कि उससे मोहब्बत के चश्मे फूट जाते हैं। अल्लाह तबारक ताला बाहमी मोहब्बत का ज़रिया फराहम कर ही देता है। जिस दौरान मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं पूरी तरह से तुम पर डिपेंडेंट हो गया था। उस दिन तुम्हारी अच्छाइयाँ, नेक नियति और खुलूस मुझ पर आश्कार हुई। मेरी तलख कलामी के बावजूद तुम्हारा ज़ब्त कर जाना, मेरी चिड़चिड़ाहट टूटनेस के बावजूद मेरी ज़रूरतों का पूरी तरह से ख्याल रखना, मेरी हर आवाज़ पर लबैक कहना, इन सब बातों ने मुझे तुम्हारा गर्विदा बना दिया। तुम्हारी छोटी छोटी शरारतें, तुम्हारी बचकानी हरकतें तन्हाई में अक्सर मुझे मुस्कुराने पर मजबूर कर देती। लाशऊरी तौर पर भी किसी आसेब की माने तो मेरे जहन पर सवार रहने लगी थी। कब मेरा दिल चुपके से पर लगाकर तुम्हारे दिल की डाली पर जा बैठा, पता ही नहीं चला। थके थके लहजे में कहते हुए अपनी दिली कैफियत का इजहार बड़े सदके दिल लहजे में कर रहा था। उसका मीठा मीठा इकरार फुहार के माने जुनैदा के दिल पर बरसने लगा। एक सरशारी थी जो रगो पे में दौड़ गई थी। दूर कहीं जंगल में मोर खुशी उल्फत से नाचने लगे। एक झनकार थी जो उसे अपने अतराफ बजती हुई महसूस होने लगी। नशे खुमार में डूबा मौसम जुदाई की रुखसती का बगल बजाने लगा। उसके इकरार ने सुलगते जज्बात पर ओले बरसा दिए थे। दिल में ढेरों सुकून उतर आया था। तो ऊँट आ ही गया पहाड़ के नीचे, उसे छेड़ते हुए एक नफरत नकरी हंसी कहते हुए बोली। लहजे शोखी से पूछा, ऊँट तो कभी पहाड़ पर चढ़ा ही नहीं था, वो तो रोज़ अव्वल से ही तुम्हारे इश्क के खूंटे से बंधा था। हाँ, बस कुछ वक्तों के लिए बदन हो गया था, इसे रस्सी तोड़वा ली थी। फराख दिली से अपनी दिली कैफियत का भरपूर एतराफ़ कर रहा था। तो इसका मतलब है अगली बार रस्सी मजबूती से बांधनी पड़ेगी ताकि तुड़वाने उड़वाने का मौका ही ना मिले। एक बार फिर वो मज़ीद शौक हुई। रस्सी मजबूती से बांधने के लिए पहले ऊँट के करीब भी आना पड़ता है जनाब, मानी खैरी से कहते हुए उसका हाथ आहिस्तगी से थाम कर खुद से करीब किया। इतना कि नरम मुलायम सुर्ख आरिज मजबूत सुर्ख गालों से मस होकर मज़ीद अंगारा बन गए। उसने शर्म से निगाहें ज़मीन में गाड़ ली। वैसे आज रात कैसे रह गई है फ़ैल अंजाम देने के लिए? उसके बेहद करीब वो फसफसाया। मखमूर सरगोशी समाते महका गई। इसे कबल वो कोई खूबसूरत से जसारत करते वो हाथ छुड़ाकर भाग गई। ना बाबा, ऐसे अड़ील ऊँट के करीब कौन जाएगा? क्या पता अपनी ही जान न गंवानी पड़ जाए। अपने चेहरे पर वहीं पड़ले दर्जे की मस्नूई संजीदगी तारीख करते कानों को हाथ लगाया। क्या तुमने मुझे अड़ील का? रुको अभी बताता हूँ। खतरनाक तेवर के साथ वो उठा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो भागकर अंदर से दरवाज़ा बोल्ट कर चुकी थी। उसकी इस बेसाख्ता हरकत पर वो कहकर लगाकर हंस पड़ा। उसे कहकर खिलखिलाता देखकर रुखसत होता सूरज चुपके से माशाल्लाह कहकर मगरिब के आगोश में सोने चला गया।